श्री काल्की वैष्णवी नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवी नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवी नमः। सर्वप्रथम अपने सद्गुरु भगवान सद्गुरु सैयदी यूनुस AlGohar की चरण कमलों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात हमारे सुनने वाले जितने भी भाई बहन जो भी ईश्वर प्रेमी हैं, चाहे जिस भी कौम से ताल्लुक रखते हों, जिस भी धर्म से ताल्लुक रखते हों, जो भी ईश्वर प्रेमी हैं, उन सबको मैं सर नवाकर पुनः में प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, भगवान काल की अवतार राघोहर शाही जी महाराज के द्वारा रचित ग्रंथ ईश्वर धर्म नाम के ग्रंथ का मैंने विगत महीने से हर हफ्ते मैं इस पवित्र ग्रंथ का पाठ करता आ रहा हूँ। पुनः मैं आज के एपिसोड में इस ईश्वर धर्म नामक ग्रंथ का गतांक के आगे आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भगवान काल की अवतार राघोहर शाही जी महाराज ने अपनी इस पवित्र ग्रंथ में दुनिया को जो संदेश दिया है वो इस दुनिया में, इस दौर में, इस घोर कलयुग में जो धार्मिक असहिष्णुता का माहौल पूरी दुनिया में व्याप्त है, इस दौर में भगवान काल की अवतार राघोहर शाही जी महाराज के द्वारा लिखित यह ग्रंथ अमृत साबित हो रहा है। दोस्तों, सारी इंसानियत को चाहिए कि इस चुनौतीपूर्ण इस ग्रंथ का अवलोकन हर ईश्वर प्रेमी को करना चाहिए। प्रस्तुत है सरकार राघोहर शाही जी महाराज आगे लिखते हैं, गतांक के आगे, समस्त आकाशीय ग्रंथ और वेद ईश्वर का धर्म नहीं है। इन पुस्तकों में आराधना, उपवास और दाढ़ियां हैं, जबकि ईश्वर इसका पाबंद नहीं है। सामने देखिए, सरकार लिख रहे हैं, समस्त आकाशीय ग्रंथ, जैसे हमारे भाई लोग कहते हैं ये कुरान आसमानी किताब है, तौरेत, इंजील, जबूर, वेद, ये सारी किताबें आकाश से आई हुई हैं। आकाश से आने का मतलब मैं पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि आकाशीय ग्रंथ का मतलब ये नहीं होता है कि वो आकाशीय वो लिपिबद्ध गिरा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं हुआ। हालांकि जो नहीं जानते हैं लोग सीधा अर्थ लगाते हैं, आकाशीय ग्रंथ का मतलब
لوگ یہ کہتے ہیں کہ آسمان سے وہ پرنٹر گرا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ پرنٹ جو ہے نور، وہ جیوتی کے ذریعے وہ جو ہے اوتاروں کے دل پر جو ہے وہ لپی بد ہوتا ہے، وہ لپی زبان کے ذریعے نکلتی ہے اور دنیا میں اس کو عام کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کو آکاشیہ گرنتھ کہا جاتا ہے۔ تو سرکار گوہر شاہی لکھ رہے ہیں یہ آکاشیہ گرنتھ اور وید ایشور کا دھرم نہیں ہے۔ جو کتابوں میں، جو آسمانی کتابوں میں جو دھرم ہمارا اسلام ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، سناتن ہے، یہ سارے دھرم جو اس میں جو آکاشیہ گرنتھ آئے ہیں، یہ گرنتھ جو ہے عام جن مانس کی اودھارنا ہے کہ یہ بھی ایشور کا دھرم ہے، لیکن سرکار گوہر شاہی جی مہاراج لکھتے ہیں یہ ایشور کا دھرم یہ نہیں ہے۔ ان پستکوں میں آرادھنا، اپواس اور داڑیاں ہیں، جبکہ ایشور اس کا پابند نہیں ہے۔ جو دھرم اترے ہیں، جو کتابوں میں جو دھرم بنائے گئے ہیں، یہ دھرم کا پابند انسان ہے۔ عام انسان کے لیے یہ چیز یہ لاگو ہوتا ہے، اور بھگوان اس سے اوپر ہے۔ ایشور کا یہ دھرم نہیں ہے۔ ایشور کا دھرم نہ ہندو ہے، نہ مسلم ہے، نہ سکھ ہے، نہ عیسائی ہے۔ اس کا دھرم یہ نہیں ہے۔ اس کا دھرم جو ہے اگر رہتا تو وہ بھی جو ہے ہمارے سکھ بھائیوں کی طرح اس کا بھی جو ہے کرتال لگا کے چلتا اور پگڑی ٹوپی لگا کے داڑھی رکھتا۔ تو اس طرح کی بات ایشور کے سامنے نہیں، وہ ان سب چیزوں کا پابند نہیں ہے جو ان کتابوں میں آیا ہے۔ یہ دھرم اوتاروں کے انوائیوں کے لیے، یہ پرکاشمے اور پوتر کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، جبکہ ایشور سوئم پوترتم پرکاش ہے۔ اور جب کوئی منشیہ ایشور ملن کے بعد جب جیوتی بن جاتا ہے، جیوترمय ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بھی ایشور دھرم میں چلا جاتا ہے۔ ایشور کا دھرم ہے پیار، محبت، عشق، یہ ایشور کا دھرم ہے۔ ایشور اپنے متروں کا ورنن کرنے والے اپنے متروں کا ورنن کرنے والا ہے، یا 99 ناموں کا انواد ہے۔ سوئم عشق ہے، سوئم عاشق ہے اور سوئم معشوق ہے۔ یدی کسی ایشور بھکت کو بھی اس کی اور سے ان میں سے کچھ بھاگ پردان ہو جائے تو وہ ایشور دھرم میں پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس کی آرادھنا، اس کا تپسیا، اس کا نماز، اس کی پوجا انوشٹھان، ایشور درشن اور اس کی روچی بھجن ایشور بھجن ہے۔ یہاں تک کہ اس کے جیون کے سمست اوتاری کاریانوکرنوں، جس کو سنتیں بھی کہا جاتا ہے، دھارمکی مول کرموں کا پرایشچت بن جاتا ہے۔ وہ پرایشچت بھی ایشور درشن ہے۔ یہاں تک کہ جنات، دیوی دیوتا، فرشتے اور منشیوں کی سملت آرادھنائیں بھی اس ایشور بھکت کی شریڑی تک نہیں پہنچ سکتی ہیں۔ ایسے ہی ویکتی کے لیے شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا کہ جس نے ایشور ملن پر پہنچ کر بھی عبادت کا ارادہ کیا تو اس نے اپمان یعنی کفرانے نعمت کیا۔ یہ بابا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بار انہوں نے فرمایا جو ایشور کے ملن تک پہنچ گیا اور اس کے بعد بھی اگر وہ پوجا پاٹ، آرادھنا، روزہ، نماز اور تمام سارے یہ جو ہے پوجالے میں جا کر اگر وہ یہ کام کر رہا ہے تو وہ جو ہے کفر کر رہا ہے، یعنی اپمان کرے کس کا؟ ایشور کا۔ کیسے؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ جو وہ وصل الہی ایشور ملن تک پہنچا ہوا انسان جو ہے اس کے لیے یہ بات لاگو ہوتی ہے، صرف اس کے لیے۔ لیکن سننے والوں نے اس کو کیا سمجھا
کہ نماز پڑھنا پوجا کرنا یہ کیسے اپمان ہوگا، کیسے یہ جو ہے یہ کفر ہوگا۔ تو اب یہ جو ہے ایشور ملن والے سنتوں سے لوگ اس طرح کی گستاخیاں کر جاتے ہیں، جانے انجانے میں ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس سمے جو ہے سرکار یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ، جن لوگوں نے ان کے اوپر فتویٰ لگایا تھا، پھر ان کو دعوت کیا اور پھر ان کے سامنے جو یہ بات رکھی کہ یہ بتائیے کہ اگر نماز کا وقت ہے، سپوز کریں کہ اللہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور ادھر اذان ہو جا رہی ہے، تو آپ اللہ کے سامنے رہیں گے کہ آپ مسجد میں جائیں گے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، اللہ اگر سامنے ہے تو پھر اس کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ تو یہ جو ہے یہ سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بس یہی تو بات ہے، ایشور ملن وشال تو اسی کو تو کہتے ہیں جس کے اندر ایشور آ جائے، جس کے اندر رب آ جائے گا، پھر اس کا ہاتھ پاؤں ناک کان بولی بھاشا رہن سہن سب کچھ ایشور کا ہے۔ تو پھر اس منزل پہ جو پہنچ گیا، پھر اس کے لیے کیا آرادھنا، کیا پوجا، کیا ارچنا اور کیا روزہ نماز۔ بابا بلے شاہ ایک ہستی گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا اسا عشق نماز جدو نیتی ہے، بھول گئے مندر مسیتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا اس کو کیا جانے بیچارے 2 رکعت کے امام۔ یہ اس گیان اس ودیا کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے حضور پاک سے 2 گیان پردان ہوئے، ایک تمہیں بتا دیا، یدی دوسرا بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو گے۔ اتہاس ساکشی ہے کہ جنہوں نے بھی اس گیان کو کھولا شاہ منصور اور سرمد کی طرح قتل کر دیے گئے، اور آج سرکار گوہر شاہی اس گیان کے کارن بھی جو ہے یہ قتل کے کاغار پر کھڑے ہیں۔ یہ اس سمے لکھا گیا تھا جب سرکار غیبت میں نہیں تھے، جب وہ حاضر ناظر تھے، وہ دنیا کے سامنے ظاہر میں جب آپ موجود تھے، اس وقت یہ بات انہوں نے کہا تھا کہ آج گوہر شاہی بھی اس گیان کے کارن قتل کے کاغار پر کھڑے ہیں۔ اوتاروں کی دھرم شاستر کی پابندی انوائیوں کے لیے ہوتی ہے، ورنہ انہیں کسی آرادھنا کی آوشکتا نہیں ہوتی۔ وہ دھرم شاستر سے پوروی بلکہ سرشٹی کال دیوس سے ہی اوتار ہوتے ہیں، چونکہ انہوں نے دھرم کو ادھارن کے روپ میں سمپورن کرنا ہوتا ہے۔ ان کے کسی ایک دھرماستمبھک کارج کے چھوڑنے یا کرم کو بھی انوئی گण ودھان مان لیتے ہیں، اس کارن انہیں سچیت اور سامانیہ اوستھا میں رہنا پڑتا ہے۔ سرکار لکھ رہے ہیں کہ جو اوتار آئے ہیں اس دنیا میں، چاہے وہ بھگوان کرشن ہو یا شری رام ہو یا بھگوان دیوادی دیو مہادیو، یہ بھگوان شنکر ہوں یا عیسیٰ موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو انتم اوتار ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ جو ہے دھرم شاستر جو آسمانی کتابیں آئی ہیں اس پر پابند رہنا ان کے لیے پابندی ضروری نہیں ہے۔ یہ پابندی وہ انوائیوں کے لیے ہے، لیکن اگر وہ اوتار، وہ رشی، وہ جو پیغمبر ہے، اگر اس کتاب پر وہ جو ہے عمل نہیں کرتے تو پھر یہ جو ہے اس کے ماننے والے انوائی بھی جو ہے اس کی نقل کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ دنیا کے لیے ان کو کسی آرادھنا کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو سرشٹی کالین دیوس سے ہی وہ نیوکت کر دیے گئے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اوتار ہیں، اور ان سب آتماؤں کی وہ جو ہے جا کے اور ان کی جو ہے نیترتو کریں گے۔ تو ایشور کے جو قانون دھرموں میں آئے، اس دھرم کے اس قانون کو
लागू करना और उस पर लोगों को अमल पैरा करना ये अवतारों का, पैगंबरों की ड्यूटी है, लेकिन उस पर खुद जो है वो अमल पैरा नहीं है। और जो आप देखते हैं वो अमल पैरा आपके लिए होता है, इसलिए कि आप जो है उसका हर रहन सहन में आप अपने लिए उसका जो है विधान, विधि विधान, उसकी सुन्नत बना लेते हैं। इसी कारण से वो लोग जो है बहुत ही कायदे से वो सारे अरकान जो है पूरे किए। जैसे भगवान कृष्ण ने भी पूजा किया, भगवान राम ने भी पूजा किया, और ये जितने अवतार आए, जितने पैगंबर आए, सारे पैगंबरों ने भी जो है अल्लाह की इबादत किया, हालांकि उनको इबादत की जरूरत नहीं है। क्या कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि कोई भी अवतार यदि किसी भी आराधना में नहीं है तो क्या वह नरक में जा सकता है? कदापि नहीं। क्या कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि आराधना के बिना अवतार नहीं बन सकता? क्या कोई यह भी कह सकता है कि ज्ञान सीखे बिना कोई अवतार या अवतारत्व या नबूवत नहीं मिलती? फिर संतों पर आपत्तियां क्यों होती हैं, जबकि संतत्व अवतारत्व का कल्पना करके अनुकरण किया वह पाखंडी और मिथ्यावादी है। जबकि जिन्होंने ईश्वर दर्शन के बिना ईश्वर मिलन का दावा किया या स्वयं उसके स्थान पर कल्पना करके अनुकरण किया वह पाखंडी और मिथ्यावादी है। और कुरान ने ऐसे ही झूठों पर लानत भेजी है जिनके कारण हजारों का समय और ईमान नष्ट होता है। सरकार लिख रहे हैं कि याद रखें, जिन्होंने भगवत दर्शन नहीं किया है, ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया है और ईश्वर से मिलन का और साक्षात्कार का दावा कर रहा है कि हमने ईश्वर को देखा है, हमने ईश्वर को ये समझा है, अगर वो उस मकाम पर है नहीं और झूठी दावा करता है तो वो पाखंडी और मिथ्यावादी है। जबकि समाज के हर तरह के समुदाय के समाज में इस तरह की बातें पाई जा रही हैं कि ईश्वर की साक्षात्कार न होने के बावजूद भी लोगों को यह बात बताई जा रही है और खुलेआम कि हमने जो है हम ईश्वर के साक्षात्कार तक पहुंचे हैं, या तमाम उनके मानने वालों ने भी जो है उनको ये बात उड़ा देते हैं कि ये आदमी जो है ईश्वर के साक्षात्कार तक पहुंचा है। तो सरकार भगवान काल के अवतार लिख रहे हैं कि यह ऐसा आदमी जो है ये जो है बहुत बड़ा ये झूठा और पाखंडी होता है, और ऐसे लोगों पर कुरान पाक ने ये जो है लानत भेजी है जिनके कारण जो है अब ऐसे लोगों के पीछे अगर कोई खुद ईश्वर का दर्शन नहीं किया है और फिर वो दावा करता है, फिर लोग उसके बारे में गुमान कर बैठते हैं कि ये ईश्वर का ये दर्शन कर चुका है, ईश्वर से साक्षात्कार कर चुका है, ईश्वर का मित्र है, दोस्त है, हालांकि है नहीं। तो वो जो है उसका उसके मानने वालों का भी ईमान जो है नष्ट हो जाता है, समय भी बर्बाद होता है। सरकार गौहर शाही जो ये किताब, ये जो ग्रंथ लिखा है ईश्वर धर्म नाम का, यह पुस्तक जो है प्रत्येक धर्म, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक फिरका यानी पूरी इंसानियत के लिए विचार योग्य और अन्वेषण योग्य है, और अध्यात्मवाद विरोधियों के लिए चुनौती है। ये सरकार ने कहा है कि अध्यात्मवाद विरोधी लोगों के लिए ये किताब चुनौती है। कैसे चुनौती है, ये बात थोड़ी समझने की जरूरत है। हम कहना चाहेंगे कि सरकार गौहर शाही अपनी किताब में लिख रहे हैं कि ये सीने में 5 प्राणी वर्ग होते हैं, कल, गुरु, शेरी, खफी, अफा, अन्ना, और भी तमाम तरह के जुस्से भी बताए हैं, और ये भी बताए हैं कि इन अलग अलग प्राणी वर्ग का अलग अलग काम है। तो आज तक जो है किसी किताब में इस तरह की बातें नहीं आई कि कोई ये कहे कि अफवाह का काम है बोलना। तो अगर यह बात जो है, अगर अध्यात्मवाद के जो विरोधी हैं अगर वो कहें कि नहीं अफवाह प्राण होता ही नहीं है, तो फिर ये बताए कि फिर बोलता कैसे है। अगर वो कहे जुबान से बोलता है
تو بات یہاں آ رہی ہے، اگر زبان سے بولتا ہے تو زبان تو گائے میں بھی ہے، زبان تو جانور میں بھی ہے، تو پھر وہ کیوں نہیں بولتا ہے؟ تو یہاں پہ ادھیاتم واد ورودھیوں کو یہاں پہ اس چنوتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر یہاں آ کے وہ جو ہے وہ نرتر ہو جاتا ہے، ہاں بھائی یہ اگر افواہ ہے، اگر سننے کی شکتی اگر یہ شری کے یہ جو ہے خفی کے دوارا ہوتا ہے، تو وہ خفی پرانی ورگ جو ہے اس کی موجودگی یہ سننے سے ثابت ہوتی ہے۔ آنکھ ہے تو بہت سارے ایسے ہیں، آنکھ کان جنم جات جو ہے یہ جو ہے کچھ بہرے ہوتے ہیں، کچھ یہ ہوتا ہے کہ سارا اسٹرکچر ٹھیک رہتا ہے، پھر بھی جو ہے وہ سنتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، تو وہاں پر یہ بات جو ہے یہ آ کے اٹک جاتی ہے کہ پھر وہ کیسے ہوتا ہے، آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، ناک بھی ہے، پھر جو ہے آخر جنم جات کیوں اندھا ہے، جنم جات کیوں بہرا ہے؟ تو اس طرح کی چیزیں اب یہاں پہ جو ہے یہ کتاب سرکار یہاں چنوتی کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو ادھیاتم کو نہیں مانتے۔ تو یہ جو ہے یہ اتنی چنوتی پورن گرنتھ ہے جس میں جو ہے انسان کو اگر تھوڑا سا بھی بدھی اور وویک لگائے تو ناستک بھی آستک ہو جائے گا۔ سرکار گوہر شاہی جس کو اس سمے دنیا میں جو ہے بھگوان کال کی اوتار کے بہت سارے جو ہے یہ روپ میں کال کے اوتار کے روپ میں دنیا شناخت کر رہی ہے، اور ہم بھی اس بات کے پربل سمرتھک ہیں، اور میں کتابوں سے بھی میں یہ جو ہے کتابوں کی روشنی میں، ہر دھرم کی کتابوں کی روشنی میں ہم لوگوں نے بتانے کا پریاس کیا ہے کہ سرکار گوہر شاہی کو وہ کال کی اوتار کی جو پریکلپنا آئی ہے، ہمارا سارا شناخت جو ہے سرکار گوہر شاہی کے اوپر کھرا اترتا ہے۔ اسے چاند میں، سورج میں ظاہری طور پہ جو ہے چاند، سورج، حجر اسود اور یہ جو ہے اوپر جتنے بھی اسٹار ہیں، جتنے بھی ستارے اوپر ہیں، جتنے بھی گرہ ہیں، سارے گرہوں کو خگول شاستریوں نے دیکھا تو اس میں جو ہے یہی چہرہ نمودار ہو رہا ہے۔ تو یہ تو باہری یہ پہچان ہے، باہری پرماڑ ہے، جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں ان کے لیے یہ پرماڑ ہے، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ہر کتابوں میں آپ کے جو ہے آپ کے جو ثبوت ہیں کال کے اوتار سے متعلقہ سمبندھت، تو وہ ساری چیزیں اگر غور سے آپ ملائیں تو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بتانے کا پریاس بھی کیا ہے، سناتن ساہتیہ میں بھی کال کی اوتار کی شناخت جو سمٹم بتائے گئے ہیں وہ سارے سمٹم سرکار گوہر شاہی پر کھرے اتر رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو گیان سرکار گوہر شاہی نے دیا وہ اب تک کے کسی اوتار نے اس گیان کو نہیں دیا ہے۔ سب سے بڑی تو پہچان یہ ہے کہ یہ بہت ہی درلبھ کیا یہ تو ناممکن تھا، جو ہردے کا سمرن آج تک انسانیت میں یہ نہیں آئی تھی، جو سرکار گوہر شاہی کے دوارا یہ سارے عام و خاص ہر دھرم، ہر دین، ہر پنتھاوی کے لیے سب کو برابر یہ فیض عطا ہو رہی ہے، جس میں دھرم اور دین اور فرقہ کا کوئی جگہ نہیں ہے، سب کو محبت کا پیغام دیا جا رہا ہے، سب کے دلوں میں رب کا نام ڈالا جا رہا ہے، یہ اور سرکار گوہر شاہی کی نظروں سے ڈالا جا رہا ہے۔ اگر ہندو ہے تو اس کا دل رام رام سے دھڑکنا چاہیے، اگر مسلمان ہے تو اس کے دل میں اللہ اللہ سے دھڑکنا چاہیے۔ پھر اللہ اللہ اور رام رام، رام رام کہتے ہندو اپنے پربھو کے پاس پہنچے گا، اور اللہ اللہ کہتے مسلمان بھی اپنے پربھو کے پاس پہنچے گا۔ جب وہ ساکشاتکار کی اوستھا تک پہنچے گا تو پھر وہاں بھید کھل ہی جائے گا کہ اسی کا نام رام ہے اور اسی کا نام اللہ ہے۔ سرکار گوہر شاہی جی مہاراج جو اپدیش ادھیاتم کا دنیا کو دیا ہے، اس کو جو ہے وہ ادھیاتم گیان کو انہوں نے چار بھاگوں میں انہوں نے بانٹا ہے۔ 3 بھاگ باہی گیان کے ہیں اور 1 بھاگ آنترک گیان کا ہے۔ جو سرکار نے کہا کہ یہ گیان کے 4 حصے ہیں، اس میں سے 3 حصے جو کتابوں میں ہیں جو باہری گیان ہے، اور 1 وہ آنترک گیان ہے جس کو جو ہے وہ ادھیاتم گیان کہتے ہیں۔ باہر گیان پراپت کرنے کے لیے کسی موسیٰ
اور आंतरिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी विष्णु महाराज की तलाश करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे ये सरकार ने जो बातें लिखी है, ये तो आज तक ये पोशीदा था, इस बात तक आदमी का ख्याल नहीं पहुंच सकता था कि बाह्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी मूसा की जरूरत पड़ेगी। और यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको जो है जो बाह्य ज्ञान है धर्म का, जो अध्यात्म का जो बाह्य ज्ञान है, इसके लिए अध्यात्म का नहीं, वो धर्म का, तो वो ज्ञान जो है किसी पैगंबर से, किसी ऋषि मुनि से, ये अवतारों से, मुरसलीन से, ये जो है इसके लिए बाह्य ज्ञान के लिए इनसे मिल सकता है। लेकिन आंतरिक ज्ञान के लिए किसी विष्णु महाराज को तलाश करना पड़ता है। अब यहाँ विष्णु महाराज के ऊपर जो है, विष्णु महाराज और खिजर अलैहिस्सलाम के नाम से हमारे इस्लाम भाई भी जानते हैं। सरकार ने फरमाया कि विष्णु महाराज और खिजर अलैहिस्सलाम दोनों एक ही चीज है। किसी खित्ते में, किसी किताब में खिजर अलैहिस्सलाम कहा गया और कहीं विष्णु महाराज कहा गया। अब ये विष्णु महाराज, ये जो है, ये कौन सा इनका ये जो है ज्ञान है, ये खिजर अलैहिस्सलाम ये क्या है? लोग कहते हैं ये नबी हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये वली हैं, ये साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं। लेकिन सरकार गौहर शाही ने फरमाया कि खिजर अलैहिस्सलाम न नबी हैं और न वली हैं। नबी और वली के बीच का एक मकाम होता है, वो है नकीबे औलिया। वो नकीबे औलिया है और नकीबे औलिया को ईश्वर ने जो है इनको मध्यस्थता के लिए रखा है। अपना संदेश किसी अपने भक्त के पास, अपने उसको जो है उस अपने भक्त के ऊपर जब ईश्वर की दया आती है तो फिर उसको संवारने के लिए इस नकीबे औलिया को ड्यूटी लगाई जाती है। ये धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये इंसानियत को फैज देने के लिए आते हैं। विष्णु जी महाराज, भगवान विष्णु महाराज दरअसल खिजर अलैहिस्सलाम हैं। अब जो है हमारे दुनिया में बहुत सारे दिन आए और विष्णु महाराज हर दौर में आपका जो है आना हुआ। उनका आने का विशेष प्रयोजन रहा है, खिजर अलैहिस्सलाम का विशेष प्रयोजन ये रहा है कि जैसे अब दीन के रास्ते पर चल के कोई औलिया अल्लाह हो रहा है और फैज पा रहा है और या आध्यात्मिक प्रलाभ पा रहा है, और कुछ ऐसे भी ईश्वर की आत्माएं हैं जो सृष्टिकालीन प्रेमी है ईश्वर के, ईश्वर उनको चाहता है और वो आत्मा जो है किसी हिंदू कौम में आकर पैदा हो गई यहाँ पे, या किसी दूसरे कौम में आकर पैदा हो गई और ईश्वर को उसको जो है निकालना है। तो वहां पे चूंकि जिस दौर में वो पुण्य आत्मा आई है उस दौर में जो है कोई पैगंबर नहीं है, कोई अवतार नहीं है जिससे उसके अवतारत्व का प्रलाभ उसको मिले। तो क्या करता है ईश्वर कि उसको जो है उस पुण्य आत्मा को निकालने के लिए खिजर अलैहिस्सलाम, भगवान विष्णु जैसे हस्तियों को वह जो है इस दुनिया में भेजता है। जैसे हमारे संत शिरोमणि रैदास हैं, संत शिरोमणि ये जो है रैदास जी महाराज, हमारे संत कबीर दास जी हैं। तो ये इस तरह के बहुत सारे संत गुजरे हैं जिनको जो है आध्यात्मिक प्रलाभ जो है वो सीधे जो है उनको डायरेक्टली वो खिजर अलैहिस्सलाम से उनको जो है आध्यात्मिक प्रलाभ प्राप्त हुआ, जो ईश्वर के द्वारा भेजे गए थे कि जाओ और ये ज्ञान उसको अता करो। अब इसलिए वो ज्ञान जो है अब कुरान में जो दिया गया है कि मूसा और खिजर अलैहिस्सलाम एक साथ गुजर रहे थे, मूसा ने पूछा और भी आगे इल्म है, अल्लाह से पूछे,
تو موسیٰ نے کہا کہ وہ اللہ نے کہا کہ آپ خضر کے پاس چلے جاؤ. تو جب خضر کے پاس گئے تو وہاں جو ہے تمام ساری کہانیاں ہوئی ہیں. آپ دریا پار کر رہے ہیں تو پار کر کے وہ ناؤ میں جو ہے چھید کر دے رہے ہیں. تو موسیٰ نے پوچھا کہ کیوں چھید کر رہے ہیں؟ تو کہے بھائی اب آپ نہیں جانیں گے اس کے آگے. تو وہ علم تھا جو وہ موسیٰ کو نہیں معلوم تھا. وہ باہر گیان تو ان کو معلوم تھا. باہر گیان کے لیے موسیٰ جیسے لوگوں سے سمپرک کرنا پڑے گا، لیکن آنترک گیان کے لیے خضر کی تلاش کرنی پڑے گی. سرکار کہہ رہے ہیں کہ وہ آنترک گیان ہے. ناؤ میں چھید کیوں کر دیے؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اس کے بعد سے اس ناؤ میں چڑھ کے جو ہے اس سے یہ جو ہے قاتلوں کا گینگ اس پار جائے گا اور وہاں قتل عام کرے گا. لیکن موسیٰ کو لگا کہ یہ تو جس ناؤ سے ہم پار ہوئے اسی ناؤ میں چھید کر دیے. تو یہ علم کا جو ہے باہر گیان اور آنترک گیان کا انتر ہے. اور یہی حال یہ آج بھی جو ہے باہر گیان اور آنترک گیان والوں کے بیچ میں یہی ہوتا ہے کہ کوئی اگر آنترک گیان والا آدمی ہے اور باہر گیان والا ڈیبیٹ کرتا ہے تو پھر وہ جو ہے آنترک گیان والا وہ چیز اس کو سمجھانے میں مشقت کرنی پڑتی ہے. اس لیے کہ وہ آنترک گیان کا وہ مستحق ہے نہیں، اس کے سمجھ میں آئے گا نہیں، پھر وہ لفڑا ہی کرے گا. جیسے موسیٰ نے جو ہے جگہ جگہ لفڑا کرتے گئے خضر علیہ السلام سے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں. اسی طرح دھرتی پر جب جب بھی اس طرح کے آنترک گیان والے لوگ آئے ہیں تو ان سے یا تو ڈھونگی رہے، اور جو اصل میں رہا اس اصل کے پاس جب لوگ ڈیبیٹ کرنے گئے تو وہ ڈیبیٹ میں جو ہے وہ باتیں اس کو سمجھ میں نہیں آئی. لہٰذا جو واستو میں پہنچا ہوا ہے اس کو ڈیبیٹ والوں نے کہا کہ یہ نہیں پہنچا ہے. جو باہر گیان رکھتا ہے تو ڈیبیٹ والا بھی باہر گیان ہے، دونوں باہر گیان والا مل جاتا ہے تو اس کو ستیہ قرار دے دیتا ہے. اب جو آنترک گیان والا ہے اس کو یہ بھی چھاڑ دیتا ہے وہ بھی چھاڑ دیتا ہے کہ جاؤ یہ تو گیانی ہی نہیں ہے. لیکن قرآن میں یہ پرماڑ جو ہے یہ اللہ نے دیا ہے. اور سرکار گوہر شاہی بھی ادھر لکھ رہے ہیں کہ وہ گیان جو ہے وشنو مہاراج کے پاس ملتا ہے. اور یہ ثابت بھی ہے کہ ہمارے سناتن دھرما میں بھی تمام طرح کے ایسے سنت گزرے ہیں جن کو براہ راست جو ہے خضر علیہ السلام سے ان کو آدھیاتمک پرلاپ ملا ہے، اور جن کو براہ راست جو ہے بھگوان وشنو مہاراج جس کو ہمارے اسلام بھائی حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں، ہمارے ہندو بھائیوں کو بہت سارے سنتوں کو جو ہے وہ آدھیاتمک پرلاپ دیے ہیں. لیکن ٹرم یہاں بھگوان وشنو کے نام سے ہے اور وہاں پہ خضر علیہ السلام کے نام سے ہے. یہ جو ہے بھاشائی انتر کے دوارا جو ہے انسان جب بات کو نہیں سمجھتا ہے تو ایک دوسرے سے جو ہے یہ اسہیشن ہو جاتا ہے. تو اسہیشنتا مٹانے کے لیے سرکار گوہر شاہی کا جو سندیش ہے وہ دنیا میں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اسہیشن نہ ہوئیے، آپ بھی ایشور کے سنتان ہیں، وہ بھی ایشور کے سنتان ہے، سب اسی کی کرتی ہے. دین آپ کے سامنے، دھرم آپ کے سامنے لایا گیا آپس میں محبت سے رہنے کے لیے، ایشور تک پہنچنے کا مادھیم ملے، ذریعہ ملے، اس کی جو ہے راستہ پرشست ہو، ایک دوسرے سے محبت سے رہے. دھرم جھگڑا کے لیے نہیں آیا ہے. اگر ہمارے پاس گیان نہیں ہے، دھرم کا واستوک گیان نہیں ہے تو پھر ہم اسہیشن ہو ہی جائیں گے. دھرم کا یہ جو ہے ایک پکش یہ بھی ہے کہ دھرم کو اگر ٹھیک سے نہیں پڑھے تو پھر وہ جو سماج میں آتنک کا کارن بن جاتا ہے. وہ پریم کے جگہ پہ شر پھیلتا ہے اور یہی ہوتا رہا ہے. ادھر شیطان نے بھی قسم کھایا تھا اللہ کے سامنے کہ اللہ پاک ہم تیری ذات کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم اس انسان کو تیری قدموں تک، تیری بارگاہ تک نہیں پہنچنے دوں گا، تیرے نام کو بھی اس کے دل میں نہیں گھسنے دوں گا. وہ تو قسم کھایا ہے، وہ تو اپنا ڈیوٹی کر رہا ہے. لیکن ہم انسان کتنا مورکھ ٹھہرے کہ ہم اس شیطان کی چال کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور ہم آپس میں ایک دوسرے سے یہ جو ہے لڑ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں. اور دھرم سے کوئی ہمارا جو ہے یہ باطنی رشتہ ہی نہیں ہے. دھرم زبان تک رہ گیا ہے. اگر اس کی واستوکتا تک جائیں تو ہر دھرم کی واستوکتا اس کی مغز آدھیاتم گیان ہوتا ہے.
अगर आध्यात्म ज्ञान नहीं है तो फिर वो धर्म कुछ भी हो बेकार है, चाहे हिंदू हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो। जिसमें स्पिरिचुअलिटी नहीं तो फिर वो धर्म भी, धर्म को उसका वजूद नहीं है। और इस दौर में देखा जाए तो किसी भी धर्म में वास्तविक स्पिरिचुअलिटी नहीं रह गई है, वो आंतरिक ज्ञान है ही नहीं है, वो ज्ञान उठ चुका है। जब ज्ञान, वो आंतरिक ज्ञान उठ चुका है तो फिर झगड़ा ही करेगा इंसान। तो इस ये वो आंतरिक ज्ञान क्या है, वो जो है इंसानियत के बीच वो चिराग है, वो रोशनी है, वो ज्योति है, वो ईश्वर की ज्योति है। और वो ज्योति जब तक वो जिसके लोगों के दिलों में जल रही थी तो मोहब्बत की समा है, वो सारे लोग मोहब्बत में एक दूसरे से जो है गुजरते थे, गुजर रहे थे। और अब ये कि वो समा बुझ गई, वो मिट गया, वो लाइट जो है, वो ज्ञान की रोशनी, वो आंतरिक ज्ञान की रोशनी खत्म। फिर जो है इंसानियत एक दूसरे के खून की प्यासी हो गई है। और इस दौर में फिर उस पुनः ज्ञान को बढ़ावा दे रहे हैं सरकार गोहर शाही जी महाराज। और उस ज्ञान के जरिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जितनी भी कौमें हैं, यहाँ तक कि बिना कौम के भी इंसान है, सरकार गोहर शाही सबको बुला रहे हैं कि आओ हम तुमको ईश्वर प्रेम तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारा मिशन जो है मेहदी मसीह काल के अवतार फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो इस प्यार का संदेश पूरी दुनिया में हम जो है हम लोग देते हैं। और जितनी पुण्य आत्माएं हैं, जितनी प्रेम की पिपासा आत्माएं हैं, सारी आत्माएं जो है इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो रही हैं। और बहुत हर्ष की बात है कि हमारे जितने भी कट्टरवादी विचारधारा के लोग जिस भी कौम में रहे हैं, वो विचारधारा भी अब सरकार गोहर शाही के पैगाम सुन के उनका भी दिल पिघल जा रहा है और वो भी मोहब्बत में वो भी जो है शरीक हो रहे हैं और इस पैगाम में शामिल हो रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि इस कलयुग के, घोर कलयुग के दौर में सरकार गोहर शाही ने इतनी बड़ी, ये इतनी नायाब चीज, ये इल्म जो छुपा हुआ था सारे धर्म से विलुप्त हो गया था, जैसे इस दौर में जो है ये पशु पक्षियां जो वातावरण में जो उनके अनुकूल न होने की वजह से कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो विलुप्त हो रहे हैं, उसी तरह जो है इस आंतरिक ज्ञान का, जो धर्म का जो आत्मा है अध्यात्म, उस अध्यात्म के लायक परिवेश खत्म हो रहा है। अब ये परिवेश खत्म हो गया तो इसलिए वो ज्ञान भी विलुप्त हो गया। जब वो ज्ञान विलुप्त हो गया तो फिर उस ज्ञान रूपी प्रजात को बचाने के लिए इस दौर में सरकार गोहर शाही दुनिया में आपकी तशरीफ आवरी हुई है और ये चिराग फिर रोशन कर रहे हैं सबके दिलों में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके दिलों में यह मोहब्बत का चिराग रोशन कर रहे हैं। सरकार गोहर शाही आगे लिखते हैं, जिब्राइल के बिना जो वाणी आई उसे अंतर्नाद कहते हैं और जो ज्ञान आया उसे वेद और ईश्वर कथन कहते हैं और जिब्राइल के साथ जो ज्ञान आया उसे कुरान कहते हैं। चाहे वह बाह्य ज्ञान हो या आंतरिक ज्ञान हो, उसे तौरेत कहें, जबूर कहें या इंजील कहें। धर्म विद्वानों से यदि कोई गलती हो जाए, जैसे धर्म विद्वान क्या होते हैं, ये जो है हमारे पुरोहित ब्राह्मण देवता हैं और हमारे मुस्लिम भाइयों में उलेमा हैं, ये जो है धार्मिक विद्वान हैं। धर्म ग्रंथों को इन्होंने बहुत जुबान पर रखा है और ये जो है बाह्य ज्ञान है, इसलिए बाह्य जगह रखते हैं। बाह्य जगह वो बाहरी जगह ही उसको रखने का, इसलिए वो बाह्य ज्ञान है, वो अंदर का ज्ञान ही नहीं है। तो जुबान पर रखे हैं, बहुत लोग किताबें पढ़ते हैं, बहुत बहुत लंबी चौड़ी बातें भी होती हैं। तो ये हर मजहब में है, हमारे पादरी लोग हैं हमारे ईसाई कौम में, ये लोग भी बहुत होशियार चालाक हैं और हमारे ब्राह्मण देवता हैं, हमारे आलिम उलमा हैं। तो ये सब जो है इन लोगों से यदि कोई गलती हो जाती है तो दुनिया इसको ये जो है राजनीति कहकर और छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। संतों से कोई गलती हो जाए तो उसको भेद, उसको हिकमत समझ के और नजरअंदाज कर देते हैं।
जबकि अवतारों पर दफा ही नहीं लगता, गलती का दफा ही नहीं लगता। जो अवतार होते हैं, चाहे वो भगवान कृष्ण हो या हमारे श्री राम हो, ईशा हो, मूसा हो, अब तक कि हुजूर पाक आखिरी पैगंबर, आखिरी अवतार प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, जो भी हो, ये जो है इनके ऊपर गलती का दफा नहीं लगता है। जो जिस तपस्या में मग्न है, जिस तपस्या में जो मशगूल है, अंदर से उसकी संबंधित आत्माएं शक्तिशाली हैं। जो जिस तपस्या में, सरकार लिख रहे हैं, जो जिस तपस्या में मशगूल है, अंदर से उसकी संबंधित आत्माएं जो है शक्तिशाली हैं। और जो किसी भी तपस्या में मशगूल नहीं है, उनकी आत्माएं सुप्त, सुसुप्त और स्तब्ध हैं। और जिन्होंने किसी भी विधि से ईश्वर का नाम इन आत्माओं में बसा लिया, फिर उनका शुगल हर समय सातों शक्तियों का जाप और ईश्वरीय ये इश्क है। जिन्होंने किसी भी विधि से ईश्वर का नाम इन आत्माओं में बसा लिया, फिर उनका शुगल हर समय सातों शक्तियों का जाप, वो जिक्र सुल्तानी और ईश्वरीय इश्क है। अब यहाँ एक बात जो है समझने की है गौर से, जो जिस तपस्या में मगन है, अंदर से उसकी संबंधित आत्माएं शक्तिशाली हैं। और जो किसी भी तपस्या में नहीं है, उसकी आत्माएं सुसुप्त और स्तब्ध हैं। सरकार कह रहे हैं कि जो जिस भी तरह का भजन भाव, आराधना, तपस्या जो भी जो है कर रहा है, उनसे संबंधित आत्माएं शक्तिशाली हैं, शक्तिशाली हैं। जैसे सरकार ने बताया कि आपके सीने में जो इंद्रियां हैं, ये शक्तियां हैं। इन शक्तियों को जागृत करने का अलग अलग तरीके हैं और अलग अलग तरीके से जो है लोग इसको जागृत किए हैं। जो आराधना में है, जो तपस्या में है, उसकी अंदर की ये आत्माएं, ये शक्तियां, ये जागृत हैं, शक्तिशाली हैं। और जो किसी भी आराधना में नहीं है, वो किसी भी पूजा पाठ या किसी भी तरह का कोई अनुष्ठान कुछ भी नहीं करता, तो उसके अंदर भी वो आत्माएं हैं, लेकिन वो सोई हुई हैं। अब इन आत्माओं का, इन शक्तियों का, इन लताइफों का अपना काम भी है। और ये काम दो तरह का काम है। एक तो बाह्य काम है, एक आंतरिक काम है। बाह्य काम तो देखना, सुनना, बोलना, इंद्रियां, इसलिए इंद्रियां कहा जाता है। और आंतरिक काम उसका जो है भगवान का भजन करना। जैसे जुबान भी भगवान का नाम लेता है, उसी तरह अंदर की ये इंद्रियां भी भगवान का नाम लेती हैं। सरकार लिख रहे हैं कि जिन्होंने, जो भी इंसान किसी भी विधि से ईश्वर का नाम इन आत्माओं में बसा लिया, फिर उसका तपस्या हर समय सातों शक्तियों के द्वारा होता रहता है। जैसे सरकार ने कहा, कलगुरु, शेरी, खफी, अफा, नफ्स, तो ये सब ये प्राणी वर्ग हैं, इनको भी भगवान के भजन में लगाना जरूरी है। और इसके लिए सबसे जरूरी ये चीज है कि ये भजन में तभी लगेंगी जब ये जो है इस आपके दिल में जो है धड़कनों में जब तक प्रभु का नाम नहीं आ जाए। तो सरकार लिख रहे हैं, जिन्होंने किसी भी विधि से ईश्वर का नाम इन आत्माओं में बसा लिया, फिर उनकी तपस्या हर समय होती रहती है। माना सरकार कहने का, ये सरकार के कहने का मतलब यह है कि ईश्वर के नाम को दिल में बसाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय किए। हमारे सनातन धर्म में, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, बहुत अच्छी बात सरकार ने कहा है। हमारे सनातन धर्म में ये क्या है कि ईश्वर के नाम को दिल में बसाने के लिए वो तरीके अपनाए जाते थे। जैसे हमारे सूर्य नमस्कार का एक प्राविधान है सनातन धर्म में
کہ सूर्य नमस्कार एक योगा है और तमाम योगिक क्रियाओं के द्वारा जो है इंसान अपने दिल की धड़कनों को उभारता रहा। यानी सूर्य नमस्कार बहुत ही कसरत पूर्ण जो है एक योगा है। और उस योगा में होता क्या है कि वो सांस बहुत तेज से चलने लगती है, धड़कने जोर जोर से धड़कने लगती है, जब तक उसको इस बात का ख्याल नहीं आ जाता है कि हमारे कसरत की वजह से हमारी सारी नस नाड़ियां फुदक रही हैं। यानी उसमें जो है एक तरह का ट्विचिंग हो रही है। जब खून का दौरा तेजी से बढ़ेगा तो जाहिर है कि जो है नाड़ियों में फुदकन होगी। वो एक तरह का माला है, उसी को मन की माला सरकार ने कहा है कि जिस भी तरह से ईश्वर का नाम, अब वो जब धड़कने उभर गई और नाड़ियों में महसूस होने लगा, दिल पे महसूस होने लगा, यानी हर अंग तक धड़कने जब महसूस होने लगती, तब गुरु कहता था कि अब तू इसके ऊपर जो है राम राम मिलाओ। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग इस बात को तो नहीं समझ पाए कि हमारा तपस्या तो सूर्य नमस्कार ही है। सूर्य नमस्कार साधन है तपस्या का, सूर्य नमस्कार तपस्या नहीं है, सूर्य नमस्कार साधन है। सूर्य नमस्कार के जरिए हमने जो है धड़कनों को उभारा, फिर जो है उस पर राम राम मिलाया, फिर वो राम का नाम दिल में गया, फिर वो आत्माएं जो है उस राम का नाम जब अंदर गया और वो अंदर जो है धड़कनों में जब मन से मिलाया, मन की माला पर जब तकरार किया गया, वो मंथन किया गया, तो फिर वहां जो ज्योति बनी, उस ज्योति के जरिए इन आत्माओं का पोषण हुआ। फिर वो पोषण जब हो जाता है फिर वो आत्माएं जो है शक्तिशाली हो जाती हैं, जागृत हो जाती हैं। फिर वो आत्मा जो है भगवान के साक्षात्कार के लिए जब वो शक्तियां आ जाएंगी तो फिर वो निकल के शैतान के लिए चली जाती है। जैसे हमारे ये महाजोगेश्वर भगवान कृष्ण ने फरमाया था कि ये हमारी जो अंदर की इंद्रियां हैं वो बहुत ही शक्तिशाली हैं। यानी उनके शक्तियों का जो है आप जो है वर्णन कर रहे हैं कि वो बहुत ही निहायत ही शक्तिशाली है। क्यों उन्होंने कहा था? इसलिए कहा था ये शक्तिशाली, इसको जो है भगवान के नाम की ज्योति से ये शक्तिशाली बनती है ना। ज्योति क्या है? एक तरह की डिवाइन एनर्जी है। ये एनर्जी इतनी, उसका ताकत इसमें इतना ज्यादा है उस एनर्जी में, वो आत्माएं जागृत हो जाती हैं, यानी इसमें से निकल के और वो जो है भगवत दर्शन तक, आसमान तक पहुंच जाती हैं। तो इसके लिए जो है ये सरकार गौहर शाही ने कहा कि सातों शक्तियों का जाप और ये ईश्वरीय इश्क, ये भगवान का इश्क जो है, ईश्वर का इश्क, और ये अंदर की आत्माएं जब भगवान के ये जिक्र में लग जाएं, भगवान के सिमरन में लग जाएं, तो वही ईश्वर का इश्क है। हमारे सनातन संस्कृति में पाया गया है, अक्सर ये देखा गया है कि सिमरन का, हर आदमी तो भगवान के नाम का, हर कौम में भगवान के नाम का सिमरन से ही जो है अपनी भक्ति तपस्या शुरू किया है। चाहे वो अल्लाह अल्लाह कहता रहा हो या वो राम राम कहता रहा हो, जैसे भी हो, हर कौम में जो है जिक्र का, सिमरन का ही सहारा लिया गया है। उसके पीछे जो राज है सरकार बता रहे हैं कि जो सिमरन होता है, हर कौम में जो सिमरन होती है, सिमरन से ज्योति बनती है, उस ज्योति के जरिए अंदर की आत्माएं जो है जागृत होती हैं। और जिसके दिल में सिमरन आ गया, फिर वो अंदर की सारी आत्माएं एक साथ बैठ के सिमरन करती हैं, जिसको कहा गया अखंड संकीर्तन। यानी वो अंदर की आत्माएं जब जागृत हो गई, फिर वो जो है राम राम कहना शुरू कर दी। फिर वो राम राम जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक वो राम राम करती रहेंगी। तो इसको जो अखंड कहा गया, इसलिए कि जब तक जिंदा रहेगा तब तक राम राम होती रहेगी। एक बार ये इंद्रियां जागृत हो गई तो फिर ये भगवान के भजन में ये मशगूल हो गई, फिर ये करती रहेंगी, ये राम राम होती रहेगी। अब उसकी नकल, अब ये अंदर की भेद न जान के, अब दुनिया धीरे धीरे कालांतर में बदल गया बात। अब इस अखंड कीर्तन को जब ऋषियों ने बताया तो लोग इसको जो है आम जनमानस समझी कि नहीं, बाहर बैठ के 10 आदमी और राम राम करें,
और 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा। अब इसकी महिमा तो बहुत बड़ी है राम राम भजने का। राम राम भजने का जो महिमा उन्होंने महिमा मंडन किया, तो वो अंदर वाली आत्माओं के द्वारा राम राम करने का महिमा मंडन किया था। अब लोगों ने क्या किया कि बाहर बैठ के 10 आदमी 20 आदमी और बाहर बैठ के और राम राम का रगड़ा लगाया जाने लगा। तो असल चीज है वो असल अंदर है और उसका नकल है, यानी नकल दिखाया जा रहा है। वो जो है एक तरह का वो लर्निंग मटेरियल है। ऋषियों का लर्निंग मटेरियल क्या है? बाहर बैठ के राम राम करना, कराना। ये देखो, ये राम राम, ये अखंड संकीर्तन अंदर होती है। तो अंदर वाला असल है और बाहर वाला नकल है। नकल क्यों है? तो बाहर कर रहे हैं तो बाहर भी ज्योति बन रही है, लेकिन वो ज्योति फिजा में निकल जा रही है। और जो अंदर राम राम होगी तो ज्योति अंदर जाएगी ना, तो अंदर जाएगी तो आत्माएं जो है, ये इंद्रियां जो है खून में रन कर रही हैं। वो ज्योति खून में मिलेगा, फिर उस ज्योति का सेवन करेगी ना, फिर वो ताकत पकड़ेगी। तो अखंड कीर्तन अंदर होता है और उसका नकल बाहर वाला है। तो बाहर वाला को अखंड नहीं कहेंगे। अब 24 घंटा के लिए आपने संकल्प कर दिया और 24 घंटा तक आप जो है लगातार राम राम करते हैं, एक न एक दिन तो बंद कर देते हैं। 24 घंटे के बाद बंद कर ही देना है। जब बंद ही हो जाता है तो फिर उसको अखंड क्यों कहते हैं? अखंड उसको कहते हैं शुरू तो शुरू, कभी खंडित ना हो। सरकार गोरशाही भगवान काल की अवतार जो है, इस बात पर भी उन्होंने कहा है कि ये भगवान का किसी भी तरीके से ईश्वर का नाम इन आत्माओं में, इन ये जो है शक्तियों में बसा ले, फिर उसका हर समय हर पल उसका जो है भजन और तपस्या में ही गुजरता है। भले वो देवालय में रहे या न रहे, मस्जिद में रहे या न रहे, उसकी इबादत, उसका भजन, उसका जो है ये तपस्या जारी है। तभी इसी पर अल्लामा इकबाल ने कहा, अगर हो इश्क तो कुफर भी है मुसलमानी। सच्चल साई ने कहा, बिना इश्क दिलवर के सच्चल, क्या कुफ्र है क्या इस्लाम है। सुल्तान हक बाहू ने फरमाया, जिथे इश्क पहुंचावे ईमान नू भी खबर न खाई। ऐसे लोग जब किसी धर्म में होते हैं या जाते हैं तो उनकी बरकत से उस छत्र पर ईश्वर की प्रेम वर्षा होती है, वाराने रहमत बरसती है। ईश्वर की प्रेम वर्षा जब वहां जिस भी धर्म में होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, कबीरदास हो, चाहे रैदास हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे कोई भी संत गुजरे हो, जिसके ऊपर प्रेम वर्षा हमेशा बरसती रही है, वो जिस भी क्षेत्र में रहेंगे उनकी बरकत से, उनके था से वहां के जो वासी हैं उस क्षेत्र के, वो जो है सब उसके बदौलत सुख समृद्धि बनी रहती है। अब वो क्षेत्र जो है हर अलग अलग संतों का उसके रसाई के अनुसार अलग अलग दायरा है। अब ये नहीं कि एक गांव में एक संत काफी है, ऐसा नहीं। एक संत तो पूरी दुनिया के लिए काफी हो सकता है। तो उसके अलग अलग क्षमताओं के हिसाब से ईश्वर ने इस तरह के संतों को भी, अपने दोस्तों को भी रखा है लोगों के बीच में, कि फिर उसकी आहट से, उसकी सांसों से, उसकी हवा से आम गुनहगार जो है साफ सुथरा होते रहें। जब ऐसे लोग किसी भी धर्म में होते हैं या जाते हैं तो उसकी बरकत से उस क्षेत्र पर ईश्वर की प्रेम वर्षा होती है। फिर वह बाबा फरीद हो तो हिंदू भी आपके दर पे सर पटकते हैं, सिख भी उनकी चौखट पर जाते हैं। यदि बाबा गुरु नानक हो तो मुसलमान भी उनके चौखट पे सर पटकते हैं। ईसाई हो तो उनकी चौखट पर, ईसाई भी है तो वो भी उनकी चौखट पे चला जाता है, चाहे वो रैदास हो, चाहे वो कबीरदास हो, चाहे भगवान बुद्ध हो या हमारे ख्वाजा गरीब नवाज हो। तो उनके सामने कोई जात धर्म और कोई जो है ये नफरत वाली बात नहीं है। वो उनका धर्म ही जो है वो ईश्वर धर्म में दाखिल हो गए,
ان کے سامنے اس دنیا کا دھرم لاگو نہیں ہوتا ہے۔ بھگوان کال کی اوتار سرکار گوہر شاہی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سمست دھرموں کا نوینیکرن کریں گے۔ جس پرکار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سماپتا و تارتو کے بعد مسلم میں شدھیکارک آتے رہے، واتاورنانوسار دھرم میں کچھ نوینیکرن کرتے رہے، اسی پرکار کال کی اوتار کے آنے کے بعد جو نوینیکرن کرنے والے لوگ تھے ان کی نوینیکرن ابھیان سماپت ہو جائے گی اور سمست دھرمانوسار کال کی اوتار کی اپنی نوینیکرن ہوگی۔ کچھ پستکوں میں ہے کہ وہ ایک نیا دھرم بنائیں گے۔ جس پرکار سرکار لکھ رہے ہیں، جس پرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو آخری نبی ہیں، جہاں پر اوتار ختم ہو رہا ہے، اوتارتو ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد جو ہے اسلام میں جو ہے جو برائیاں آ گئی اس کو دور کرنے کے لیے وہ جیسے مجدد آتے رہے، اسی طرح ہمارے سناتن سنسکرت میں بھی بڑے بڑے رشی آتے رہے۔ جو دھرم میں بگاڑ جب پیدا ہوا تو ان رشیوں کے دوارا جو ہے پھر اس میں سدھار، اس کا نوینیکرن، اس کا رینول ہوتا رہا۔ اور یہ کال کی اوتار کا جب دور آنے والا ہے، کال کی اوتار جو امام مہدی بھی کہا گیا ہے، ہمارے اسلام بھائی میں امام مہدی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ہمارے بودھ دھرم میں ایک ایسے اوتار کی پریکلپنا کی گئی ہے جسے بھگوان بدھ نے کہا تھا کہ اپنے ششیہ سے کہ اے نندا، میں اس یگ میں، اس دور میں جو ہے نہ میں پہلا بدھ ہوں اور نہ میں آخری بدھ ہوں، میرے بعد ایک ایسا بدھ آئے گا جو سمست संसार के समस्त धर्मों के लोगों को, सबके दिलों को जोड़ देगा, सबके दिलों में प्यार मोहब्बत का दरिया जो है सबके दिलों में बहा देगा। उसका नाम मैत्रेय होगा, वो परम शक्तिशाली होगा। भगवान बुद्ध ने अपने मुखार बिंदु से ये जो है अपने शिष्य नंदा से जो है मैत्रेय बुद्धा की तारीफ कर रहे हैं। और वो मैत्रेय बुद्धा वो उसी को वही जात है, उसी जात को जो है हमारे सनातन संस्कृति में भगवान काल की अवतार कहा गया। उसी हस्ती को जो है इमाम मेहदी सलाम कहा गया। तो ये सारे धर्म तो आ चुके हैं, सारे अवतार खत्म हो चुके हैं, फिर वो जो आखिरी आने वाली हस्ती होगी उस हस्ती के बारे में सारे किताबों में, सारे धर्म में, सारे दीन में इशारे दिए गए हैं। और सारे दीन के जो वो प्रवर्तक लोग रहे या महानतम ऋषि लोग रहे, कुछ ऐसे ऋषियों ने भी हमारे जो है काल की अवतार के आने की संकल्पना लोगों ने बताई है, पहचान भी बताई है, बाकायदा जो है उनका शनाख्त भी बताया है। हमारे सनातन धर्म में एक संत गुजरे हैं, वो प्रणामी संस्था उनकी जो गुजरी है, उन्होंने भी जो है काल की अवतार के बारे में बड़ी ही बखान किया है, बड़ी सुंदर तरीके से बताया है। ये उनका नाम है, वो भगवान प्राणनाथ जी महाराज प्रणामी संस्था के संस्थापक हैं। उनको भी उनका लेख मैंने पढ़ा, इतनी सुंदर ढंग से जो है उन्होंने बताया है वो काल की अवतार जो आने वाला भविष्य में जो वो हस्ती है, उस हस्ती के बारे में जो उन्होंने शिनाख्त किया है, मैंने देखा है, बड़ी सुंदर बयान किया है। और वो सारे शिनाख्त जो है सरकार को हर्षाई के ऊपर ये हूबहू उतर रहे हैं। तो अब समय का इशारा है, हम चाहेंगे, हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। अगली जानकारी जो है सरकार को हर्षाई के द्वारा लिखा हुआ जो किताब है, ये ग्रंथ है, उसका हम अगला एपिसोड अगर सरकार भगवान काल की अवतार ने चाहा तो फिर अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। हर्षाई मरवा
السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال اور شی مرحبا۔ الحمد لله لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا عزيزا عليما رحيما سميعا بصيرا نصيرا والصلاة والسلام على من أرسله الله كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا فجاء محمد بشيرا نذيرا فصلوا عليه كثيرا كثيرا وسيم جسيم نسيم قسيم رسول نبي مطاع كريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته
وأهل بيته والأئمة الطاهرين والأولياء الكاملين الأكملين المكملين في أمته والفقراء الواصلين العاشقين العارفين المعارفين في ملته صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. آمنت بالله وصدق الله مولانا خالقنا ومالكنا ورازقنا وإلهنا وربنا الكريم العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الصادق الشفيع الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله وجل ثناؤه وجل مجده وعم نواله وأتم برهانه وأعظم شانه وأعلى ذكره وأعز سلطانه في شان حبيبه مخبرا وآمرا وناطقا وذاكرا وقائلا ومتكلما ومعلما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید الانبیاء والمرسلین وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین و یا رحمت للعالمین. سکان الحب کاسات الوصال فقلت لخمرتی نحوی تعالی سعت ومشت لنحوی فی کؤوس فہمت بسکرتی بین الموالی فقلت لسائر الاقطاب لموا بحانی وادخلوا انتم رجالی وهم واشربوا انتم جنودی فساق القوم بالوافی ملالی شربتم فضلتی من بعد سکری ولا نلتم علوی واتصالی مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي أشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال عطي مثالي. سقاني خلعة بتراز عزم
وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لصار الكل غورا في زوالي ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأقصر عن جدالي مريدي هم وطب واشطح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دكت وشاءوا السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبلي قد صفى لي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلات على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على
قدم النبی بدر الکمالی، مریدی لا تخف واش فإنی عزوم عزوم قاتل عند القتال، انا الجیلی محی الدین اسمی، وأعلامي على رأس الجبال، أنا الحسني والمخدع مقامي، وأقدامي على عنق الرجال، وعبد القادر المشهور اسمی، وجدی صاحب العین الکمالی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، مدح و ستائش، شکر و امتنان اور بارگاہ رسالت مآب صاحب الاولاق نبی مختار حبیب کردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ تبریک، ہدیہ محبت و عقیدت، ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، معزز سامعین و ناظرین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی ذات مقدس ہستی معظم سے نسبت و تعلق، محبت و عقیدت رکھنے والے دوستان گرامی کی خدمت میں گوہر شاہی مرحبا، خصوصاً بالخصوص سیدی یونس الگوہر، نمائندہ خاص الخاص، ترجمان واحد الوحید فی الدنیا والعالم والکون، سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی خدمت عالی جناب، بارگاہ تقدس مآب، حضور محبت و عشقت مآب میں نہایت ادب و احترام، محبت و عقیدت کے ساتھ عاجزانہ مؤدبانہ دست بستہ گوہر شاہی مرحبا۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، پروگرام دین اللہ فی مرآت القرآن لے کر آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ پروگرام روزانہ اس وقت الرا ٹی وی کی وساطت سے پوری دنیا میں ہر انسان کے لیے، کل انسانیت کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں ہم سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی عظیم معرکۃ الآراء کتاب مقدس تصنیف لطیف دین الہی کا مطالعہ اور تلاوت کرتے ہیں۔ دین الہی ایک الہامی کتاب ہے اور علم لدنی کا خزینہ خزن ہے۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے یہ کتاب بطور قلزوم علم لدنی انسانیت کو ایک تحفہ کے طور پر عنایت فرمائی ہے، اور سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے اس کتاب کا عنوان دین اللہ کو قرار دیا ہے، اور دین اللہ کے حقائق و دقائق، اغراض و مقاصد
اور علوم و معارف، اسرار و رموز اس کتاب مقدس میں ہر انسان کو عطا فرمائے ہیں، اور آپ نے اپنا فیضان نظر اس کتاب مقدس دین الہی کے اندر رکھا ہے۔ جو بھی محبت و عقیدت اور طلب صادق کے ساتھ اس کتاب کا ادب و احترام سے مطالعہ کرتا ہے تو سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کا ایک روحانی باطنی وجود، ایک جثہ مبارک اس کتاب مقدس کے ذریعے اس انسان سے الہامی طور پر کلام کرتا ہے اور اس کو فیض ملتا ہے، اور جو علوم و معارف اور جو اسرار و رموز اور دین الہی کے جو مقامات و مراتب سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے اس کتاب مقدس کے اندر بیان فرمائے ہیں، وہ جثہ مبارک اس قاری دین الہی کو وہ مقامات و مراتب طے کراتا ہے۔ یہ فیض ہے سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کا کہ لوگ جب دین الہی کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ دیدار الہی تک پہنچ جاتے ہیں، وصل الہی تک پہنچ جاتے ہیں، ان کو عشق الہی نصیب ہو جاتا ہے، ان کو وحدت و توحید الہی عطا ہو جاتی ہے۔ یہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کے بے شمار طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے انسانیت کو نوازنے کا اور انسانیت کو رب سے ملانے کا۔ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کتاب مقدس رکھ دی ہے کہ جو یہ تلاوت کرے گا، اس کو پڑھے گا، اس کو بھی رب کا وصل نصیب ہو جائے گا۔ تو اس پروگرام میں ہم دین الہی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے کتاب مقدس دین الہی کا عنوان سورہ نصر کی ایک آیت کو قرار دیا ہے، جو کہ 30ویں پارے میں ہے قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کا مددگار آئے گا اور ہر قسم کے اور خاص تمام اسرار و رموز، تمام علوم و معارف اور تمام حقائق و دقائق انسانیت پر کھل جائیں گے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اس وقت ملاحظہ و مشاہدہ فرمائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ کل انسانیت، ہر قسم کے اور خاص تمام انسان، کل انسانیت فوج در فوج، جوق در جوق دین الہی میں داخل ہو جائے گی۔ تو ہم اس پروگرام میں اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، قرآن مجید کے آئینہ میں گفتگو کرتے ہیں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں، تعلیمات اسلامی کے آئینہ میں ہم دین الہی کے حقائق و دقائق کل انسانیت کے سامنے بالعموم اور اہل اسلام مسلمانوں کے سامنے بالخصوص رکھتے ہیں۔ اور پھر مفسرین کرام، محدثین عظام، علماء ربانی، علماء راسخین، اولیاء کاملین، فقراء واصلین، عاشقان باصفا اور اکابرین امت، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ائمہ طاہرین، تابعین، تبع تابعین کے جو اقوال ہیں، جو ارشادات ہیں، وہ آپ احباب کے سامنے اس پروگرام میں پیش کیے جاتے ہیں تاکہ دین الہی کی حقیقت انسانیت پر بالعموم اور اہل اسلام مسلمانوں پر بالخصوص ہر گوشے سے، ہر زاویے سے، ہر طریقے سے بالکل واضح ہو جائے اور لوگ اطمینان قلبی کے ساتھ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سیدی یونس الگوہر کا فیض نظر حاصل کر سکیں۔ ایک وقت آیا کہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے جسم سمیت روح پوشی اختیار فرما لی، جسم سمیت غیبت اختیار فرما لی، گوشہ نشینی اختیار فرما لی۔ یعنی سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے اپنے جسم مبارک کو وجود لطیف بنا لیا،
اتنا لطیف بنا لیا اور اتنا پیکر لطافت بنا لیا اپنے جسم مبارک کو کہ انسانوں کی نظریں آپ کو دیکھنے سے عاجز، قاصر اور ناتواں ہو گئیں۔ لطافت کی انتہا ہو گئی کہ نگاہیں بھی دیکھنے سے عاجز، قاصر اور ناتواں ہو گئی ہیں۔ اور یہ جو غیبت آپ نے اختیار فرمائی، یہ جو جسمانی طور پر آپ نے روپوشی اختیار فرمائی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ قوی تر انداز میں آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہر ایک کے حالات کا، احوال کا، کل انسانیت کے احوال کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور اپنوں اور بیگانوں کو الگ الگ فرما رہے ہیں، چھانٹی فرما رہے ہیں، اور اپنوں کو اپنا شعور عطا فرما رہے ہیں، اپنا قرب عطا فرما رہے ہیں، اور بیگانوں پر بھی حجت تمام کر رہے ہیں۔ اور آپ نے یہ جب غیبت اختیار فرمائی تو غیبت اختیار فرمانے سے پہلے بے شمار مرتبہ آپ نے یہ بات بتائی کہ ایک وقت آئے گا ہم جسم سمیت غائب ہو جائیں گے، روپوش ہو جائیں گے اور گوشہ نشین ہو جائیں گے، لوگ ہم کو دیکھنا چاہیں گے لیکن دیکھ نہیں پائیں گے، ہم موجود ہوں گے، ہم کہیں جائیں گے نہیں، ادھر ہی موجود ہوں گے، سب کے درمیان موجود ہوں گے، لیکن لوگ ہمیں دیکھ نہیں پائیں گے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا اور وقت مناسب پر ہم دوبارہ اپنی اصلی صورت میں، اپنے اصلی جسم میں ظاہر ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک کرشمہ قدرت ہے جو سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کے وجود مبارک سے ظاہر ہوا، اور اس سے ملا ہوا، اس کے ساتھ جڑا ہوا اس سے بھی بڑا کرشمہ قدرت یہ ہے کہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے صورت یونس اختیار فرما لی۔ سیدی یونس الگوہر کی صورت مبارکہ میں آپ تشریف فرما ہو گئے، اور آپ نے سیدی یونس الگوہر کی صورت مبارکہ کا نقاب باطن اوڑھ لیا، اور سیدی یونس الگوہر کے قلب انور کے اندر آپ تشریف فرما ہو گئے، اور اس صورت میں تشریف فرما ہو کر آپ نے پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ قوی تر انداز میں انسانیت کو دین الہی کا فیض عطا فرمانا شروع کیا۔ اور آج سیدی یونس الگوہر کے فیض نظر کا یہ عالم ہے کہ انسانیت یہ فیض حاصل کر کے وحدت و توحید حاصل کر رہی ہے، رب کی ذات کے ساتھ وحدت و توحید حاصل کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا وصل و وصال حاصل کر رہی ہے، اور مخلوق خدا جوق در جوق اور فوج در فوج دین اللہ میں داخل ہو رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو وعدہ فرمایا تھا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ انسانیت فوج در فوج اور جوق در جوق دین اللہ میں داخل ہوگی۔ وہ وعدہ سیدی یونس الگوہر کے فیض نظر سے آج پورا ہو رہا ہے۔ تو اس پروگرام میں ہم یہ تمام چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے رکھتے ہیں، اور قوت استدلال سے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ حق کتنا واضح ہے، اور سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سیدی یونس الگوہر کا حق کتنا با کمال ہے، اور کتنا بین ہے، اور کتنا روشن ہے۔ اور قرآن و حدیث کے آئینہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر چیز بالکل واضح ہو کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو ہم اسی حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کتاب مقدس دین الہی کے صفحہ اول پر جو سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے عبارت تحریر فرمائی ہے، اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے ارشاد فرمایا، یہ وہ گوہر شاہی ہیں جنہوں نے 3 سال تک سیون شریف کی پہاڑیوں اور لال باغ میں اللہ کے عشق کی خاطر چلہ کشی کری،
اللہ کو پانے کی خاطر دنیا چھوڑی، پھر اللہ کے حکم ہی سے دوبارہ دنیا میں آئے، لاکھوں دلوں میں اللہ کا ذکر بسایا اور لوگوں کو اللہ کی محبت کی طرف راغب کیا۔ تو ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کے بے شمار باطنی روحانی وجود ہیں جن کو جثے کہا جاتا ہے، اور اس کا ثبوت یہ جو عبارت میں نے آپ کے سامنے دین الہی کی پیش کی ہے، اس کے پہلے جملے میں موجود ہے کہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے فرمایا یہ وہ گوہر شاہی ہیں۔ اب یہ جہاں جملہ آپ نے یہ تحریر فرمایا ہے، تو اس سے آگے آپ نے اپنی ایک مخصوص تصویر مبارکہ لگائی ہے، جو کہ بہت ساری تصاویر میں سے چن کر آپ نے یہاں لگائی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ وہ گوہر شاہی ہیں جو کہ لال باغ میں چلا کش ہوئے تھے، اور یہ بتا دیا کہ یہ باقی جتنی تصویریں ہیں، بے شمار تصویریں ہیں، یہ ہمارے مختلف باطنی روحانی وجود ہیں، ان کی تصویریں ہیں، ہمارے بے شمار جثے ہیں، یہ ان کی تصویریں ہیں، اور ان میں سے یہ ایک جثہ ہے جس کی یہ تصویر ہے، یہ لال باغ کے اندر گیا، اس نے وہاں جا کر چلا کشی کری۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے بہت سارے باطنی روحانی وجود ہیں، جثہ مبارک ہیں۔ تو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں، اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں، آیات قرآنی کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے احوال کی روشنی میں، اور نبی مکرم رسول محتشم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کے جو کمالات ہیں ان کی روشنی میں، اور پھر حضور مولا مشکل کشا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے جثہ مبارک کے حوالے سے، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، دیگر اولیاء اللہ کے حوالے سے، ہم نے ہر حوالے سے یہ آپ کو دلائل پیش کیے ہیں کہ یہ باطنی روحانی وجود، ان کا تعلق روحانیت سے ہوتا ہے، جثوں کا تعلق روحانیت سے ہوتا ہے، اور تصوف کی جان ہے یہ علم، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام اولیاء کو یہ طاقت عطا فرمائی، جو ولایت کبریٰ والے لوگ ہیں ان کے کئی کئی وجود ہوتے ہیں، کئی جو ہے وہ باطنی روحانی وجود ہوتے ہیں جن کو جثے کہا جاتا ہے۔ بیک وقت ایک فقیر جو فنا فی اللہ بقا باللہ والا فقیر ہے، جو کہ فقر با کمالیت والا فقیر ہے، وہ بیک وقت کئی مقامات پر موجود ہوتا ہے، اور وہ اس کے بہت اسرار ہیں۔ یہ ہم نے آپ احباب کے سامنے بہت ساری آیات کی روشنی میں بھی پیش کیا، بہت سارے حوالوں سے پیش کیا، اور بات چلتے چلتے پہنچی تھی، ہم سورہ نمل کی آیات کی تلاوت کر رہے تھے، پھر ہم نے سورہ کہف کی آیات کی تلاوت کی، حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور خضر علیہ السلام کے ساتھ ابھی خضر علیہ السلام کی حقیقت پر گفتگو ہو رہی ہے، اب آگے اور بھی ہوگی، لیکن پھر ساتھ ہم نے سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی گفتگو کرنی شروع کی تھی کہ غوث اعظم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور آپ کے علوم و معارف کیا ہیں۔ امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آپ عظیم فرزند ہیں اور امام الاولیاء ہیں، پیران پیر ہیں، تو آپ کا اگر خضر علیہ السلام کے اتنے کمالات ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل قدر پیغمبر بھی خضر علیہ السلام سے تحصیل علم کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوتا ہے، اور وہ پورا واقعہ جو سورہ کہف کے اندر ہے، تو خضر علیہ السلام کا اتنا بڑا مقام ہے جو کہ بنی اسرائیل سے جن کا تعلق ہے، اور جو کہ صفاتی نور والے اولیاء اللہ میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ تو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جو کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے ایک سرخیل ہیں، خیر امت ہیں،
یعنی کہ امت کے جو اخیار ہیں ان میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا شمار ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ذاتی نور عطا فرمایا، اسی لیے ذات صفات والوں پر بہت زیادہ فوقیت اور اہمیت رکھتی ہے، اس لیے آپ افضل الانبیاء ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء میں آپ کا مقام بہت بلند اور ممتاز ہے، تمام مرسلین کے اندر بہت بلند اور ممتاز ہے۔ تو آپ کی امت کے جو اولیاء اللہ ہیں ان کا مقام و مرتبہ بھی اسی طریقے سے دیگر امتوں کے جو اولیاء اللہ ہیں ان میں بڑا بلند اور ممتاز ہے۔ اور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام تو اس امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اولیاء اللہ میں بھی بہت ہی بڑا مقام ہے۔ آپ فرماتے ہیں قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے، اللہ کے ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے، یہ غوث اعظم کا اعلان ہے۔ تو آپ کی شان کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ اور یہ جو دین الہی کی ہم بات کر رہے ہیں، اس حوالے سے جب ہم غوث اعظم کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا فیضان اور آپ کا پیغام اور آپ کا جو علم ہے وہ بھی انسانیت کو یہی عشق الہی کی دولت بانٹنے والا ہے اور یہی وصل الہی عطا کرنے والا ہے، اور آپ خود بھی قرب الہی کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں۔ تو اس حوالے سے چونکہ آپ کی بہت ساری کتابیں ہیں اور بہت سارا کلام ہے غوث اعظم کا، وہ سارا بیان تو نہیں کیا جا سکتا تھا اس مختصر سے پروگرام میں، لیکن میں نے اس قصیدہ غوثیہ کا انتخاب کیا اور قصیدہ غوثیہ کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور آج میں نے پورا قصیدہ غوثیہ آپ کو سنا بھی دیا تاکہ آپ احباب کے سامنے پورا قصیدہ ایک دفعہ آ جائے۔ اور اب میں جہاں تک ہم پہنچے تھے اس سے آگے گفتگو شروع کرتا ہوں قصیدہ غوثیہ کے حوالے سے، اور آپ دیکھیں گے کہ غوث اعظم کے کیا کیا اسرار ہیں اور آپ کس طریقے سے اپنے باطن کو کھول کر انسانیت کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ آپ نے جو کلام فرمایا ہے یہ دراصل آپ کی زبان پر طفل نوری اور جسہ توفیق الہی کے ذریعے کلام جاری ہوا ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ظاہر ہونے والے وہ جو باطنی روحانی وجود ہیں جو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود مبارک کے اندر جلوہ گر ہوئے، اور غوث اعظم کو فنائیت نصیب ہوئی جلوہ الہی میں، تو اس حالت میں، اس حالت مستی میں غوث اعظم کی زبان پر یہ قصیدہ غوثیہ کا کلام جاری ہوا۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، کافی سارے اشعار میں نے ان کے ٹرانسلیشن کر دی تھی، ترجمہ کر دیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی وحسبی ذوالجلالی، انا البازی اشہب کل شیخ ومن ذا فی الرجال لعطی مثالی، سکانی خلعتم بتراز عزم وتوجنی بتیجان الکمالی۔ تو یہ وہ شعر ہے جہاں سے آج ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ فرمایا سکانی کسانی خلعتن بتر، یہاں لفظ کسانی ہے، کسانی خلعتم بتراز عزم، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خلط عطا فرمائی، ایک لباس عطا فرمایا، لباس فاخرہ عطا فرمایا، ایک ایسی قبائے عظمت عطا فرمائی کہ جو عزم و ہمت اور حوصلے کے ساتھ جس کی کڑھائی کی گئی تھی، یعنی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عزم و ہمت کا لباس عطا فرمایا۔ وَتَوَّجَنِي بِتِیجَانِ الْکَمَالِ، اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنے دست قدرت سے میرے سر پر کمال کا تاج رکھ دیا، یعنی جو کمال مجھے حاصل ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے میرے سر پہ تاج کے طور پر رکھا ہے، اور ایسا کمال کسی اور کو نصیب نہیں ہوا ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں وَأَطْلَعَنِي عَلَى سِرٍ قَدِيمٍ، یہ بڑی خاص بات فرمائی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے مطلع کر دیا ہے سر قدیم پر، ذات قدیم کا جو راز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ ذات قدیم ذات یاہو ہے، جس کے بارے میں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں
کہ مجھ میں اور رب کی ذات میں ایک نقطے کا فرق ہے۔ سلطان باہو بھی چونکہ سلطان الفقر ہیں، آپ کے اندر بھی طفل نوری ہے اور آپ بھی وصل کے مقام پر فائز ہیں، لہٰذا آپ بھی جب بولتے ہیں تو وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جیسا کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے کی ہیں۔ اور ایسی گفتگو یہی سلطان الفقراء یا یہ جو قلندر با صفا ہوتے ہیں، جو جسہ توفیق الہی کے حاملین ہوتے ہیں، یا جو طفل نوری والے ہوتے ہیں، وہی کر سکتے ہیں۔ عام ولی کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ ایسی بات کر سکے۔ تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھ میں اور رب میں ایک نقطے کا فرق ہے کہ میں باہو ہوں اور وہ یاہو ہے۔ ذات یاہو کا ذکر سلطان باہو نے اپنے کلام میں بڑی کثرت کے ساتھ فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ہو کا مقام ہے، اس کا ذکر شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے کلام میں بڑا فرمایا ہے، اور دیگر جو اس قسم کے فقراء ہیں۔ اور وہی بات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرما رہے ہیں کہ وَأَطْلَعَنِي عَلَى سِرٍ قدیم، کہ ایک بہت ہی قدیم راز ہے۔ اب ان نے راز بیان نہیں کیا، لیکن ذات قدیم کا راز آپ بتا رہے ہیں، اور وہ ذات قدیم وہ ہے ذات یاہو، جس کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، کل شیء ہالک الا وجہہ، ذرا غور کریں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے ما سوائے ہو کے چہرے کے۔ اب آپ لفظ ہو پر غور کریں تو آپ کو دو حرف ملیں گے اس کے اندر، ایک ہا ہے اور ایک واو ہے۔ ہا ہلاکت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل شیء ہالکن، یعنی ہا ہلاکت کی ہے، یعنی کہ جو ہا کے دائرے میں آتا ہے وہ ہلاک ہونے والا ہے۔ فرمایا الا وجہہ، لیکن جس کا تعلق واو سے ہو جاتا ہے اور ہو کی واو سے وہ جڑ جاتا ہے اور اس کو چہرہ ہو مل جاتا ہے تو پھر وہ ہلاکت سے خارج ہو جاتا ہے، فنائیت سے خارج ہو جاتا ہے، وہ لافانی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان، جو کچھ روئے زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور آپ کے رب کا چہرہ باقی رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا ہے، جو کہ جلال والا بھی ہے اور اکرام والا بھی۔ تو یہ ہیں رب کی ذات کے راز، یہ ہیں رب کی ذات کے اسرار، جو اس دور میں سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سیدی یونس الگوہر سر عام ہر انسان کو عطا فرما رہے ہیں۔ ان رازوں کو چھپا چھپا کے رکھا جایا کرتا تھا، اب ان کو عام کر دیا گیا ہے۔ کھلے جاتے ہیں اسرار نہانی، گیا دور حدیث لن ترانی، ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار، وہی مہدی وہی آخر زمانی۔ سرکار امام مہدی آخر زمانی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی جلوہ گری ہو چکی، اور آپ اس وقت پہلے سے بھی زیادہ کبھی تر جلوے کی صورت میں سیدی یونس الگوہر کے وجود مبارک میں تشریف فرما ہیں، صورت مبارک کا نقاب اوڑھ کے تشریف فرما ہیں، اور آپ اسرار الہی انسانیت کے قلوب اور انسانیت کے سینوں اور انسانیت کی ارواح کے اندر اتار رہے ہیں۔ تو فرمایا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ فرماتے ہیں وَأَطْلَعَنِي عَلَى سِرٍ قدیم، کہ رب کی ذات نے مجھے سر قدیم پر مطلع فرما دیا، اس کے بارے میں مجھے بتا دیا۔ وَقَلَّدَنِي وَأَعْطَانِي سُؤَالِي، اور اس نے مجھے میرے گلے میں ہار پہنا دیے، اس نے مجھے اپنے قرب کے جلووں کے ہار پہنا دیے، جلوے میرے وجود کے اندر اتار دیے اس نے۔ وَآتَانِي سُؤَالِي، اور جو میری منزل تھی وہ اس نے مجھے عطا کر دی، جو میں اس سے چاہتا تھا کہ میں باقی نہ رہوں تو ہی باقی رہ جائے، وہ مقام اس نے مجھے عطا فرما دیا۔ وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا، آپ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے تمام روئے زمین کے ہر دور کے جتنے اقطاب ہیں، جتنے
قطب ہیں، سب کے اوپر ولایت، بادشاہی، مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا۔ فحکمی نافذ فی کل حالی، اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہر حال میں میرا حکم ہی نافذ ہو رہا ہے، ہر دور میں میرا حکم ہی چلے گا، ہر دور میں میرا حکم ہی جاری ہوگا۔ فَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ، اب اس کا ترجمہ تو انشاءاللہ میں کل کروں گا کیونکہ اب وقت ختم ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں فَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ، وہ سر قدیم جو میرے وجود کے اندر اتر چکا ہے، اگر اس کو میں دریاؤں پہ پھینکوں گا تو ان کا کیا حال ہوگا، پہاڑوں پر اس کو ڈالوں گا تو ان کا کیا حال ہوگا، مردوں پر اس کو ڈالوں گا تو ان کا کیا حال ہوگا، اور جو ہے وہ دیگر چیزوں پر جب میں اس راز کو ڈالوں گا تو کیا حال ہوگا۔ انشاءاللہ ہم کل اس کے بارے میں مزید گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غور سے مرحبا ناظرین، الرا ٹی وی یو ایس اے سے ہم بزم مہدی کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں آج پھر حاضر ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں صوفی شیخ جاوید صاحب اور میں ہوں میاں ظفر۔ تو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ کیا دور حاضر میں امام مہدی کی پہچان ممکن ہے؟ تو اس حوالے سے ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے، جاوید صاحب میرا ساتھ دیں گے۔ تو اس کے علاوہ دوسرا موضوع ساتھ ہم اٹیچ کریں گے کہ کیا ذکر قلب جو ہے حاصل کرنے کے بعد ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ہم امام مہدی کو پہچان سکیں۔ تو دور حاضر میں امام مہدی کی پہچان کے حوالے سے جو بات ہے، سب سے پہلے تو یہ عرض کریں کہ الرا ٹی وی پر آپ کو سیدی یونس الگوہر کی جو سپیچز ہیں اس میں بھی بہت جامع انداز میں اس موضوع کے اوپر ایک سپیچ لگی ہوئی ہے۔ آپ اس کو بھی ملاحظہ کریں گے۔ جو نئے ساتھی ہیں جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا الرا ٹی وی، تو وہ سبسکرائب کریں اور وہاں پہ سیدی یونس الگوہر کی سپیچز جو مختلف موضوعات کے اوپر ہیں وہ ان کا ملاحظہ کریں، ان کی اسٹڈی کریں، تو بہت سارے وہاں سے آپ کو سوالوں کے جوابات بھی ملیں گے اور بہت سارا آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا۔
تو ہم جو کچھ یعنی گفتگو کرتے ہیں یہ سیدی یونس الگوہر کی جو بیان کردہ سپیچز ہیں اسی میں سے ہی ہم نکات یعنی لیتے ہیں، اور اس موضوع کے اوپر یعنی جو ہمیں یہاں پہ یہ موقع ملا ہے تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم عوام الناس تک یعنی وہی تعلیمات سرکار کی پہنچاتے ہیں۔ تو دور حاضر میں امام مہدی کی پہچان کے حوالے سے جیسے کہ ہمارے ملک پاکستان میں، انڈیا میں اور تمام مسلم ممالک میں آج کل جو ایک بہت زیادہ تذبذب اور ایک ابہام پایا جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے، مختلف فرقوں نے امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جس طرح کے عقائد بیان کیے ہیں اور جس طرح کی باتیں منسوب کر رکھی ہیں، اور احادیث کو ان کے غلط تراجم کی وجہ سے کہہ لیں یا کہ حدیث کو نہ سمجھتے ہوئے کہ اس کا یعنی باطنی مفہوم کیا ہے، یا حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ احادیث جو امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ہیں جس طرح بیان کی ہیں، اس کے باطنی مفہوم کو یعنی وہ لوگ نہیں سمجھ پائے۔ تو اس پیرائے میں جو وہ گفتگو کرتے ہیں یا عوام الناس کو لے کر چلتے ہیں تو وہ ناکافی ہے، کیونکہ اس چیز کو، اس اہم ترین پوائنٹ کو، اس اہم ترین چیز کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام ایک ایسی ذات ہے کہ جو کہ آخر میں جب یعنی تمام انبیاء اور اولیاء کی تعلیم جو ہے وہ ناپید ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہمارے تشریف لائے، اس کے بعد یعنی سلسلہ ولایت جو 1400 سال کے بعد مختلف اولیاء کرام کی صورت میں ان کی تعلیمات کی طرف سے یعنی کتابوں میں جو درج ہیں چیزیں، وہ لوگ پڑھ کے یعنی ان کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکے، اور جو علماء ہیں بیان کرنے والے مختلف فرقوں کے، انہوں نے اس موضوع کے اوپر جو بھی گفتگو کی ہے وہ اپنے اپنے عقیدے کے جو اکابرین جو چلے آ رہے ہیں کتابوں میں یعنی جس طرح کا انہوں نے بیان کیا ہے اسی طرح ہی آگے عوام کو یعنی بیان کرتے ہوئے وہ چلے آ رہے ہیں، جس سے بات بالکل واضح نہیں ہوتی، بات کلیئر نہیں ہوتی۔ جیسا کہ سید یونس الگوہر نے فرمایا کہ پاکستان میں اور مختلف یعنی مسلم ممالک میں یعنی اہل تشیع جو ہیں، اہل تشیع نے جو امام مہدی علیہ السلام کا جو کانسیپٹ ان کے ہاں پایا جاتا ہے، وہ امام عسکری کے جو فرزند ہیں، امام جو ان کے فرزند ہیں جن کا نام محمد احمد ہے، جو بچپن میں ہی گم ہو گئے تھے، تو ان کے عقیدے کے مطابق، ان کے نظریے کے مطابق جو انہوں نے قائم کر رکھا ہے کہ وہ امام مہدی ہیں اور وہ غائب ہیں اور روپوش ہو گئے، اور وہ اینڈ پہ یعنی وہی انہی کا ظہور ہوگا، وہ امام مہدی ہیں۔ حالانکہ جب امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے قرآن و حدیث کے ہم شواہد دیکھتے ہیں تو اس میں یعنی قرآن میں ان کی ذات کے حوالے سے بہت زیادہ واضح دلیل کے ساتھ یعنی آیات تو نہیں ہیں لیکن اشارے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے، جو ان کی تعلیم ہے یا ان کے اوصاف ہیں اس کے حوالے سے یعنی کچھ یعنی تھوڑا ملتا ہے یعنی کچھ آیات، لیکن احادیث جو ہیں وہ بہت ساری ہیں اس حوالے سے۔ تو اہل تشیع کا جو نظریہ ہے ان احادیث کے حوالے سے وہ بالکل اس کے اوپر یعنی پورا نہیں اترتا۔ اس کے علاوہ اہل سنت والجماعت کے ہاں امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا، ان کے ظہور کا عقیدہ تو پایا جاتا ہے، لیکن وہ تذبذب کا اس لیے شکار ہیں کہ امام مہدی کے جھوٹے دعوے دار جو آج تک آئے، 11-12 بڑے بڑے یعنی دعوے دار آئے، جن میں یعنی سر فہرست یعنی جو حضور کے دور میں تھا نبوت کا دعویٰ کرنے والا، سب سے پہلے میں کہوں کہ یعنی مسلمان کذاب تھا۔ اس کے علاوہ امام مہدی علیہ السلام کے بھی یعنی دعوے دار جو ہیں ان میں مرزا غلام احمد قادیانی جو ہیں، انہوں نے یعنی جو دعویٰ کیا، تو اس وجہ سے ان کے پاس یعنی ظاہری علم تھا، ان کا مرشد کوئی نہیں تھا جس کی وجہ سے یعنی وہ ہدایت کا رستہ پا سکتے، لیکن اہل سنت والجماعت کے پاس بھی ظاہری علم ہونے کی وجہ سے، کو باطنی کسوٹی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی ان کے سامنے بے بس نظر آئے۔ جو قادیانی جماعت کے جو سربراہ ہیں ان کی جو تعلیمات ہے، انہوں نے جو معاشرے میں یعنی تعلیمات دیں، اس کے سامنے وہ بے بس نظر آئے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کے ہاں جو عقیدہ جو ہے وہ بدستور یعنی وہ لوگ یعنی اس چیز کو سمجھتے تو ہیں، لیکن
کہ امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام یعنی کون ہوں گے، ان کے پاس کسوٹی نہیں ہے۔ تو اسی طرح حیدرآباد دکن میں بھی کچھ لوگوں نے، حیدرآباد دکن انڈیا جو ہے وہاں بھی امام مہدی علیہ السلام کا جھوٹا دعویٰ کیا گیا۔ اس کے علاوہ حیدرآباد دکن میں ہی جو جونا گڑھ کا علاقہ ہے وہاں سے بھی ایک بندے نے امام مہدی کا دعویٰ کیا۔ لیکن اس طرح کے جو جھوٹے دعوے دار ہیں ان کے پاس نہ تو کوئی تعلیم ہے، نہ تعلق باللہ ہے، کوئی رب سے یعنی واصل ہونے کی یعنی کوئی گارنٹی ہے، نہ ہی ان کی کوئی تعلیم میں ایسی چیز پائی جاتی ہے کہ جس سے وہ لوگوں کو رشد و ہدایت کا راستہ دکھا سکیں، یا پھر وہ عوام الناس کو کچھ من جانب اللہ ایسے شواہد یعنی پیش کر سکیں کہ جس کی وجہ سے یعنی لوگ یہ بات مانیں کہ یہ ہستی امام مہدی ہے۔ اس طرح یعنی سوڈان میں بھی محمد احمد کے نام سے جو ہے وہ اس شخص نے یعنی جو دعویٰ مہدیت کیا وہ بھی یعنی دعوے دار جھوٹا تھا۔ تو جھوٹے دعوے دار جتنے بھی ہوئے ہیں وہ ذلیل و رسوا ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے یعنی کوئی برہان، کوئی دلیل ایسی نہیں تھی کہ ان کو امام مہدی مانا جائے۔ تو امام مہدی علیہ السلام وہ ہوں گے جو من جانب اللہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی جو ہستی معمور ہے اس مرتبہ کے اوپر وہی امام مہدی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ان کی نشانیاں وہ ظاہر ہوں گی جس کو دیکھ کر لوگ پہچان سکیں کہ یہ ہستی امام مہدی علیہ السلام کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کی تعلیم اور ان کا فیض ہے وہ تمام اقوام عالم کے لیے، تمام مذاہب کے لیے وہ قابل قبول ہوگا، اور اس طرح وہ تمام دنیا کے لوگوں کو ایک ایسا نظریہ پیش کریں گے کہ جس کے بعد پھر ضرورت نہیں رہ جاتی، کچھ تشنگی نہیں رہ جاتی علم کے اعتبار سے، اور اللہ سے واصل ہونے کے لیے جو علم چاہیے، جو فیض چاہیے، اس کا بے بہا خزانہ ان کے پاس یعنی ہوگا۔ اور اس کسوٹی کے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں تو سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی من جانب اللہ، ان کی نشانیاں بھی ظاہر ہوئیں، چاند، سورج، حجر اسود کے اوپر، جو بالکل اس وقت میڈیا میں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ایک عرصہ دراز سے ان چیزوں کا پروپیگنڈا اور ان کی تشہیر بھی پوری دنیا میں ہو رہی ہے۔ اور ان کا جو فیض ہے ذکر قلب کی صورت میں سرکار گوہر شاہی کا فیض ہے کہ تمام مذاہب کے لیے کہ جو جس مذہب میں بھی ہے رب کا جو بھی نام لیتا ہے وہ اپنے رب کے نام کو اپنے من کی، دل کی دھڑکنوں میں بسا لے اور اپنی روح کو منور کر لے اور وہ رب سے جڑ جائے گا۔ یعنی مذہب تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کا جو فیض ہے اپنے مذہب میں رہتے ہوئے وہ اس ذات کو بھی پہچان سکتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان کے دل میں یعنی رب کا نور آئے گا اور پھر اس ذات کو پہچاننے کے بعد پھر وہ رب سے بھی واصل ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ثابت ہو گیا کہ امام مہدی علیہ السلام کو پہچانے گا وہ کہ جس کے سینے میں نور ہوگا۔ اب مسئلہ یہ درپیش ہے کہ لوگ ظاہری عبادت کرتے ہیں، ظاہری نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، دوسرے مذاہب میں، مختلف مذاہب میں اپنے اپنے طریقے سے عبادت پوجا ہو رہی ہے، لیکن وہ ظاہری رسوم کی حد تک ہے۔ جسم کے سجدے رکوع تو موجود ہیں، تلاوت قرآن پاک بھی بہت یعنی خوش الحانی سے جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور بڑی بڑے پرجوش طریقے سے جوش خطابت میں مختلف علماء جو ہے اپنی تقریریں بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں مختلف موضوعات کے اوپر، اور پھر عبادات کے طریقے اور ان کے لیے جو وعظ ان کے ہوتے ہیں، جو ان کی تقریریں ہوتی ہیں، وہ صرف حالات اور واقعات جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ رب کو پانے کا طریقہ کار یا ہدایت کیسے ملتی ہے اور ہمارے دل میں نور کیسے آئے گا، یہ اس کے اوپر یعنی کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو اس کو مختلف یعنی شعراء نے بھی اپنے اپنے انداز میں یعنی اس چیز کو امام مہدی علیہ السلام کا جو نظریہ ہے، ان کی آمد اور ان کا مرتبہ اور ان کا فیض اور ان کی شخصیت اور ان کی عظمت کے حوالے سے علامہ اقبال نے بھی یعنی بہت سارے یعنی اشعار کہے ہیں جنہیں پیغمبر مہدی بھی کہا گیا ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو ہے زمانے کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، وہ جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار، یعنی کہ جس کی نگاہ ایسی ہو کہ ان کی نور نظر سے جو ہے وہ رب سے لوگ واصل ہو جائیں، اور ان کے نظریات اور ان کے افکار ایسے ہیں کہ وہ جو موجودہ دور کی یا سابقہ جو ادوار کی تعلیمات چلی آ رہی ہے کتابوں کی حد تک جو ہے ظاہری تعلیم ہے،
ایسی تعلیم لے کے آئیں کہ جس میں ان کے افکار، لوگوں کے افکار میں ایک زلزلہ جو ہے وہ بپا ہو جائے، ان کے اس فرسودہ نظام کو یعنی وہ توڑ دیں اور حقیقی طور پہ لوگوں کو، انسانیت کو رب سے واصل کر دیں۔ اس طرح کی تعلیم جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام لے کے آئے۔ تو سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی جن کی تعلیمات کا بنیادی نقطہ جو ہے وہ ہے ذکر قلب، کہ اپنے دل کی دھڑکنوں میں اپنے رب کو بسا لو۔ تو اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے کہ امام مہدی علیہ السلام کو ہم یعنی کیسے پہچانیں گے اور اس کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے، تو میں دعوت کلام دیتا ہوں ہمارے ساتھی صوفی شیخ جاوید صاحب کہ اس موضوع کے اوپر یعنی اس سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ جی جاوید صاحب۔ گورشی مرحبا، السلام علیکم، نمسکار اور ست سری اکال۔ ہم اپنے تمام حاضرین اور ناظرین کو الرا ٹی وی کے جو یو ایس اے کا اسٹوڈیو ہے اس کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں۔ اور آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ذکر قلب ہے، کیا یہ ہماری امام مہدی علیہ السلام کو پہچاننے میں مدد کر سکتا ہے؟ اور جو انسان کے دل میں جو نور ہے، جب قلب میں نور آتا ہے تو اس سے انسان کتنا حقیقت کو پہچان سکتا ہے اور کتنا رب کے قریب جا سکتا ہے۔ اور جو سیدنا امام مہدی گوہر شاہی کا جو فرمان ذی شان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام نور کا گولا ہے، جس کے دل میں ننھی سی بھی نور کی کرن ہوئی وہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ چپک جائے گا یا ان کے ساتھ لگ جائے گا، ان کو پہچان لے گا۔ تو اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں اور تبصرہ جو آج کریں گے اس پر کریں گے۔ اور سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ جب ذکر قلب جاری ہوتا ہے تو اس سے بندے کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تو سرکار نے جب ذکر قلب لوگوں کو دیا، ان کے جو دل ہیں وہ جب رب کے نام سے جاری ہوئے، تو سب سے پہلے جب ذکر قلب جاری ہوتا ہے تو دل کے اندر نور بننا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو دل کی دھڑکنیں ہیں یہ ٹک 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 کر رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہی باڈی کے اندر جو خون ہے وہ چل رہا ہے اور دوڑ رہا ہے، اور یہ ہمارے جسم کے اندر جو گرمی ہے، جو انرجی ہے، وہ اسی کی وجہ سے ہے۔ لیکن جب سرکار نے لوگوں کو یہ تعلیم دی اور یہ یعنی روحانی فیض عطا فرمایا کہ لوگوں کے دلوں کی دھڑکن کے ساتھ جو ذکر قلب ان کو عطا ہوا اور دل کی دھڑکنوں کے ساتھ انہوں نے اللہ اللہ ملایا، تو نور ان کے خون میں مکس ہونا شروع ہو گیا۔ اور پھر ان کے جب ذکر قلب جاری ہوا تو دل میں نور بننا شروع ہوا، پھر نور جو ہے وہ پورے جسم میں یعنی جانا شروع ہوا۔ اس سے نفس کی طہارت بھی ہوئی، اور جو دوسرے جسم کے اندر لطائف ہیں وہ بھی خود بخود بیدار ہونا شروع ہو گئے۔ جب ذکر قلب بندے کا جاری ہوتا ہے تو بندے کا جو رخ ہے وہ رب کی طرف مڑ جاتا ہے، یعنی ان چیزوں سے بندے کو محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے، رخ اس طرف مڑ جاتا ہے جہاں نورانیت ہوگی، روحانیت ہوگی، یعنی اس کے جو خیالات ہیں ان میں بھی طہارت آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا دل جو ہے وہ رب کی طرف مڑ جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ہم آپ کو یہ ایک کسوٹی دے رہے ہیں کہ جب آپ کے دل میں یہ اللہ کا نام جائے گا اور آپ کے دل میں نور بننا شروع ہوگا، تو اس نور سے آپ مختلف اولیاء اکرام کو اگر پہچاننا چاہیں، جاننا چاہے کہ آپ کسی کے پاس گئے ہیں اور سامنے والا ولی اللہ ہے کہ نہیں، یا وہ کوئی روحانی ہستی ہے کہ نہیں، یہ بھی آپ اس ذکر قلب کے ذریعے پہچان سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب آپ ذکر کرتے ہیں اور دل کی دھڑکنوں میں جب اللہ کا نور بننا شروع ہو جاتا ہے تو اس سے آپ کو یہ پہچان پیدا ہو جاتی ہے کہ جیسے آپ ذکر کرتے ہیں، کسی روحانی ہستی کی صحبت میں جاتے ہیں تو آپ کے وہ دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہو جائے گی۔ جب قلب جاری ہوتا ہے تو بندے کے جو دل کی دھڑکن ہے وہ بنسبت نارمل حالت کے تھوڑی تیز رہتی ہے، اور جسم کے اندر بندہ گرمی محسوس کرتا ہے اور نور کی وجہ سے روحانی ہستیوں کی محبت محسوس کرتا ہے۔ اگر جو فیلنگ بنیادی طور پر بندے کو آتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ جب بندے کا قلب جاری ہوتا ہے تو بندے کا رخ رب کی طرف ہونا شروع ہو جاتا ہے،
جب دربار پر جائے گا تو اہل دربار سے لگاؤ محسوس ہوگا، ایک روحانی کیف، ایک روحانی سکون وہ محسوس کرتا ہے۔ اور پھر جب وہ نور جسم کے اندر بڑھتا جاتا ہے تو اس کی یعنی پہچاننے میں روحانی چیزوں کو آسانی ہو جاتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بندے کو کنٹرول کرتا ہے یا ہدایت دیتا ہے وہ قلب کے ذریعے کرتا ہے، اور شیطان جو بندے کو کنٹرول کرتا ہے وہ نفس کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے۔ اگر آپ کے جسم میں نفس طاقتور ہوگا اور نار زیادہ ہوگی تو آپ کو شیطان ایزیلی کنٹرول کرے گا، اور زیادہ سے زیادہ شیطانی کرنے کو، برائی کرنے کو، گناہوں کی طرف زیادہ آپ کا رخ ہو جائے گا، کیونکہ جسم میں نار زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اس کے نار کے بڑھ جانے کی وجہ سے آپ کے اندر جو برائی ہے اس کا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شوق ہوگا کہ میں برے کام کروں، جھوٹ بولوں، فراڈ کروں، پیسہ کماؤں، سارا دنیا کی طرف رخ ہو جائے گا۔ اور جب آپ کے دل میں نور آئے گا اور قلب میں جتنا زیادہ نور ہو جائے گا، جسم میں زیادہ نور ہو جائے گا، اتنا زیادہ سے زیادہ آپ کا رخ رب کی طرف ہو جائے گا۔ اور پھر جب وہ قلب جو ہے وہ نورانی ہو جائے گا تو پھر وہ اللہ کے میسج ریسیو کرنے کے قابل ہو جائے گا، جن کو القاء بھی کہتے ہیں، الہام بھی، اور جو نبی ہوتے ہیں ان کو قلب پر وحی آتی ہے۔ اس وجہ سے یعنی کہ اللہ نے کہا کہ جو قرآن ہے ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا ہے۔ اور جب نبیوں کے جو قلب ہیں جب وہ یعنی منور ہو جاتے ہیں، طاقتور ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ اللہ کی وحی جو ہے وہ رسیو کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اور ولیوں کے جو دل ہیں ان کے اوپر الہام اور القاء اللہ کرتا ہے، جس کے ذریعے ان کو ہدایت دی جاتی ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ میسج کرتا ہے کہ بھئی یہ کام صحیح ہے اور یہ نہیں صحیح۔ اسی طرح جب آپ کسی روحانی شخصیت کو پہچاننا چاہیں گے، یا آپ کسی جگہ جاتے ہیں اور آپ کو کوئی روحانی فیلنگ ہوتی ہے، تو اس دل کی جو کسوٹی ہے اس کے ذریعے آپ جان سکیں گے کہ یہ جہاں میں آیا ہوں یا جس شخصیت سے میں ملاقات کر رہا ہوں یہ کوئی روحانی ہے یا شیطانی ہے، یہ کوئی نفسانی چیز ہے یا روحانی چیز ہے۔ اس قلب کی کسوٹی سے آپ کو یعنی ایزیلی پہچان ہو جائے گی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ذکر قلب ہے یہ اتنی آسانی سے میسر نہیں تھا۔ اگر آپ تصوف اور روحانیت کو پڑھیں تو ذکر قلب کو حاصل کرنے کے لیے جو سیدنا امام مہدی گور شاہی کی ذات اطہر سے پہلے اس دنیا میں روحانیت اور جو تصوف کو انٹروڈیوس کرایا گیا، اس کی انتہا ذکر قلب تھی۔ جب لوگوں نے بہت زیادہ ذکوریت اختیار کی، بڑے چلے اور مجاہدے کیے، اور اس کے بعد جا کر کے انتہا میں ان کو یہ ذکر قلب کی دولت حاصل ہوئی۔ اور سرکار کی جو ذات اطہر ہے آپ نے ابتدا ہی ذکر قلب سے شروع کی، اور جب ذکر قلب سے آپ نے ابتدا شروع کی تو کوئی دیر بھی نہیں لگی، چند دنوں میں ہی یعنی 7 دن کے اندر اندر ہی لوگوں کے جو ذکر قلب تھا ان کا وہ جاری ہو گیا، اور کئی لوگوں کو خواب میں، کئی لوگوں کو بیداری میں، گنودگی میں وہ محسوس ہوا کہ ان کے سینے کے اندر اللہ اللہ ہو رہی ہے۔ جب اللہ اللہ دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ملتی ہے تو بندے کے اندر نور کی وجہ سے رخ رب کی طرف زیادہ سے زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اولیاء اللہ سے، درباروں سے، حضور پاک سے محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر وہ جو تمہارا قلب ہے وہ اللہ کے ولیوں کو پہچاننے میں مدد کر سکتا ہے، اور نبیوں کو پہچاننے میں مدد کر سکتا ہے، اور بلکہ وہ جب منور ہو جائے گا تو خوابوں میں بھی اگر آپ کو شیطان کوئی دھوکہ دینا چاہے گا تو اس میں بھی وہ تمہاری مدد کرے گا، کہ آپ اس کو پہچان لیں گے کہ یہ جو خواب مجھ کو آیا ہے یہ شیطانی ہے یا روحانی ہے۔ کیوں کہ جب کوئی شیطانی اشارہ ہوگا یا کوئی شیطانی اٹیک آپ پر ہوگا یا کوئی شیطانی میسج آپ کے اندر آئے گا تو آپ کو وحشت ہوگی، اس سے آپ کو محسوس ہوگا کہ میرے اندر کوئی ناری چیز آ گئی ہے یا شیطانی چیز آ گئی ہے۔ اور جب کوئی رب کی طرف سے میسج آئے گا تو اس سے آپ کا جو دل ہے یعنی سکون آپ محسوس کریں گے اور ایک روحانی کشش محسوس کریں گے۔ اور اب اگر جب ذکر قلب منور ہو گیا تو امام مہدی علیہ السلام کی ذات والا تو نور کا گولا ہے،
وہ تو نور کا خزانہ ہے، نور کا منبع ہے. جب آپ ان کے سامنے جائیں گے تو آپ کا دل خود بخود ان کا متی ہو جائے گا، اور یعنی دل کا جو رخ ہے وہ ان کی طرف ہو جائے گا، اور آپ کے اندر یہ القاء آئے گا، الہام آئے گا کہ بار بار یعنی آپ کو رب کی طرف سے اشارے ہوں گے کہ یہی حق ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو جو بھی میسج کیے ہیں، اپنے دوستوں کو جو میسج کیے ہیں، وہ الہام کی صورت میں ہی اللہ بھیجتا ہے اور قلب کے ذریعے ہدایت کرتا ہے. قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ میں جن لوگوں کو ہدایت دینا چاہتا ہوں ان کے قلب کے ذریعے ان کو ہدایت ہوتی ہے. جب قلب منور ہو جاتا ہے تو پھر وہ رب کا میسج جو ہے وہ ریسیو کرنے کے قابل بھی ہو جاتا ہے، اور اس بندے کا جو رخ ہے وہ رب کی طرف مڑ جاتا ہے. لیکن یہ ذکر قلب بالکل انتہا میں ملتا تھا، اس وجہ سے لوگ ذکر قلب کی اہمیت سے اتنا یعنی واقفیت ان کو نہیں ہے، اور وہ جانتے نہیں کہ یہ ذکر قلب کتنی قیمتی شے ہے. اور اس ذکر قلب کے جو فوائد ہیں، جب بندے کو جسم کے اندر یعنی ذکر قلب کی وجہ سے خون جانا شروع ہوتا ہے، تو سرکار کی ذات اطہر نے فرمایا کہ جو باقی لطائف ہیں وہ بھی آپ کے خون کے اندر تیر رہے ہیں. جی یعنی جو باقی لطائف ہیں وہ بھی خون کے اندر تیر رہے ہیں، اور فرمایا کہ جب وہ نور آپ کے جسم میں جائے گا تو خود بخود یہ دوسرے لطائف بھی منور ہو جائیں گے. اور سرکار نے اپنے خطابات میں یہ بھی فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ جب یہ ذکر قلب آپ کو مل گیا تو ایک نہ ایک دن آپ روشن ضمیر ہو ہی جاؤ گے. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب وہ نور آپ کے جسم میں جیسے جیسے سرایت کرتا جائے گا اتنی طہارت اور لطافت آپ محسوس کریں گے، اور اتنا زیادہ آپ روحانی ہستیوں کی طرف یعنی آپ کا رخ بھی ہو جائے گا اور پہچاننے میں یہ مدد بھی کرے گا. اس میں جاوید صاحب جیسے کہ سرکار نے فرمایا کہ جس طرح مقناطیس کا رشتہ جو ہے وہ لوہے کے ساتھ ہے، یعنی مقناطیس کے پاس جب آپ لوہا کچھ فاصلے پہ رکھتے ہیں تو اس میں کشش ہوتی ہے، وہ اپنا لوہے کی طرف جو ہے اس کا کھچاؤ ہوتا ہے، اس کی کشش ہوتی ہے اور وہ لوہے کی طرف بھاگتا ہے. تو سرکار نے یہی مثال دی کہ جس دل میں نور ہوگا وہ امام مہدی علیہ السلام کو پہچانے گا. اور جیسا کہ یعنی آپ نے بتایا ابھی کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ نور کا گولا ہے، اور جس کے دل میں ذرا رتی برابر نور ہوا تو وہ امام مہدی علیہ السلام نور کا گولا جو ہے وہ اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دل میں نور کس طریقے سے آئے گا، اور نور کو ہم یعنی جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے اپنے اندر اتار سکیں گے. تو اس کے لیے یعنی جیسے کہ قرآن کی آیات مقدسہ ہیں جس سے یہ مدد ملتی ہے کہ قرآن میں ہے کہ افمن شرع اللہ صدرہ للاسلام فہوا نورا من ربی، یعنی جب تک شرع صدر نہیں ہوگی. اب شرع صدر کا موضوع اتنا اہم ہے، یہ بنیاد ہے ہمارے مذہب اسلام کی، جو ہمارا دین اسلام ہے اس کی بنیاد ہے کہ وہ انسان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. دائرہ اسلام ایک زبانی کلمہ ہم پڑھ کے یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مومن بن گئے، ایسا نہیں ہے. کہ اسلام میں داخل تو آپ ہو گئے، لیکن جو ایکچول اسلام ہے، جو صحیح اسلام ہے، وہ اسلام ہے کہ ہم اپنے باطن کو روشن کریں، اپنے قلب کو جو ہے وہ نور ایمان کے ساتھ ہم کس طریقے سے یعنی واصل کریں. تو نور جب تک یعنی دل میں نہیں آئے گا ہم یعنی رب سے واصل نہیں ہو سکیں گے. تو شرع صدر کا معاملہ جو ہے وہ اس طریقے کا ہے. ہاں، اگر بندے کا جو جی آپ قلب بات ہے، کریں. بندے کا جو قلب ہے جب وہ منور ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کو وہ یعنی باز گناہ بھی کر کیوں؟ لیتا ہے، اور اس کا رخ رب کی طرف بھی کر لیتا ہے، بند اور کر دیں، اس لائیو کے جا رہے ہیں ہم، ذریعے بند کر دیں. کئی دفعہ آپ کی یعنی ہاں روحانی ہستیوں سے وہ ملاقات بھی کراتا ہے، اس کے ذریعے آپ کو مراقبہ بھی یعنی ہوتا ہے، اور پھر آگے جب وہ دوسرے لطائف اس کے منور ہوتے ہیں تو پھر بندہ دیدار الہی میں بھی پہنچ جاتا ہے. جی. تو جو یعنی قلب کی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ذکر قلب جو ہے یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، لیکن سرکار گور شاہی کا کرم اور فیض دیکھیں، اور آپ کا نظر کرم دیکھیں کہ آپ نے عام انسان کو یہ ذکر قلب کی دولت اس طرح بانٹی ہے کہ ہر ایک کو ذکر قلب سے ہی ابتدا کی ہے. آپ نے فرمایا کہ جو پہلے روحانیت میں یہ ہوتا تھا کہ جب لوگ
رب کو پانا چاہتے تھے تو ان لوگوں کو پہلے تزکیہ نفس کرنا پڑتا، وہ محنت مجاہدہ کرتے بہت زیادہ، بعض گناہ رہتے، پریز کرتے اور بڑی ذکوریت سے گزرنا پڑتا ان کو، اور پھر اس کے بعد جب ان کا تزکیہ نفس ہو جاتا پھر ان کو یہ ذکر قلب کی جو ہے وہ دولت عطا ہوتی۔ لیکن جی سرکار کی کرم نوازی اور سرکار کا جو فیضان نظر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ابتدا میں ہی لوگوں کے دلوں میں یعنی ذکر قلب جب آپ کو دیا تو اس نور کے ذریعے لوگوں کی طہارت ہوئی۔ جی جب وہ نور قلب میں رکھا تو پھر وہ قلب سے نور، کیونکہ جو دل ہے وہ دل میں جسم میں خون بھیجتا ہے، اب وہ اس خون کے ذریعے نور تمہاری نس نس میں چلا گیا اور تمہارے اندر پورے جسم کو اس نے پاک کر دیا، خیالات کو پاک کر دیا، نفس کو پاک کر دیا، نگاہ کو پاک کر دیا، اور اس سے آپ کا جو رخ ہے وہ پوری طرح کلی طور پر آپ رب کی طرف مڑ جائیں گے۔ اور بے یہ شک ذکر قلب جب ابتدا میں ہوتا ہے تو پھر یعنی دھیرے دھیرے بندے کو کا جب رخ رب کی طرف دلچسپی بڑھتی جاتی ہے تو خود بخود ہی انسان کا جو رخ ہے وہ زیادہ سے زیادہ رب کی طرف ہوتا جاتا ہے۔ لیکن ابھی جو تازہ یعنی دنیا کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ایک گناہ کرتے ہیں، حدیث شریف ہے جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو فرشتے اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگا دیتے ہیں، گناہوں کی کثرت سے دل کالا ہو گیا۔ جب دل کالا ہو گیا تو ہمارا دل جو ہے وہ تو ایک ولی کو پہچاننے کے قابل نہیں، امام مہدی علیہ السلام کو کیسے پہچانے گا؟ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے سامنے جب امام مہدی علیہ السلام کے موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے یا آپ کا فیضان نظر یا کرم بیان کیا جاتا ہے تو لوگوں کو، جو لوگ مخالفت کرتے ہیں یا سمجھ ان کو نہیں آتا، اس کی وجہ بھی بنیادی یہی ہے کہ ان کے قلب میں نور نہیں۔ جب قلب میں نور نہیں ہوتا تو اس وقت آف کورس بندے کے نفس میں قلب میں پھر نار ہی ہوتی ہے، جب نار ہوگی تو دنیا کی طرف دل لگے گا، رب کی طرف کہاں دل لگے گا؟ اور وہ جس طرح مقناطیس لوہے کو زنگ پڑ جائے اور مقناطیس بیکار ہے، اس کو کشش نہیں کرتا، جی اسی طرح آپ کا دل کالا ہو گیا، اس میں نور نہیں ہے تو اب وہ کسی بھی روحانی ہستی کی پہچان میں آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ذکر قلب حاصل کر کے اپنے دل کو منور کریں۔ جب آپ کا دل منور ہوگا تو جہاں رب کا بصیرہ ہوگا خود بخود دل کا کانٹا اس طرف مڑ جائے گا۔ اس کو جی آپ ایک مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح یہ فون ہے، یہ فون اگر آپ ایک اپنے بچے کو فون کال ملا کے کہیں بھی وہ گھومتا رہے پھرتا رہے، آپ اس سے بات بھی کریں گے، وہ آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں ویڈیو کال دے کے، سارا کچھ ایک رابطہ رہے گا۔ اسی بے شک طرح بندے اور رب کے درمیان یہ دل ایک ٹیلی فون ہے، اگر یہ آن ہو جائے، اس میں نور آ جائے اور ایک روحانی کمیونیکیشن سے وہ رب سے جڑ جائے تو پھر وہ کہیں بھی رہے گا، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، الجھے گا نہیں، بھٹکے گا نہیں، بلکہ رب اس کی مدد کرے گا۔ اور امام مہدی علیہ السلام نے یہ کائنات پر اتنا احسان فرمایا کہ آپ نے یہ عام انسان کو یہ ذکر قلب کی دولت سے نوازا، اور پھر عام انسان کو ذکر قلب کی اہمیت بتائی، فضیلت بتائی کہ یہ ذکر قلب جو ہے یہ آپ لے لیں، اس سے آپ کو یہ فائدے ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے، آپ کی آمد سے پہلے، جس طرح آپ نے لوگوں کو یہ ذکر قلب دیا ہے، لوگ ذکر قلب کے نہ فوائد جانتے تھے، نہ لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں تھا ذکر قلب کیا ہوتا ہے، تو وہ یعنی اس وجہ سے لوگوں کو اس سے کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی۔ جی بے لیکن شک اب سرکار کے کرم اور فیضان نظر تھے، یہ الرا ٹی وی کا جو چینل ہے یہ روحانیت اور جو تصوف ہے اس کو عام اتنا یعنی آسان فہم کر کے بیان کیا جا رہا ہے، جس پر صوفی ماسٹر سیدی یونس الغور جو ہیں انہوں نے اتنا سیر حاصل روحانیت کے موضوع پر، تصوف کے موضوع پر، نور کے موضوع پر، عشق کے موضوع پر، محبت کے موضوع پر اتنی سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے کہ آپ نے یعنی انسانیت کے اندر وہ جوش جذبہ بیدار کیا ہے کہ آپ یعنی رب کو پائیں، اپنے دل کو منور کریں، اپنے اندر یعنی نور سے آپ اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہیں۔ جی تو ان چیزوں سے انسانیت کی بڑی مدد ہو رہی ہے۔ آپ لوگ بھی یعنی جو ہمارے ناظرین ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، وہ الرا ٹی وی کے تھرو یہ ذکر قلب کی دولت حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ جب ذکر قلب آپ کا ذکر قلب جاری ہو گیا
تو پھر وہ آپ نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام نور کا گولا ہے، اگر جس کے دل میں ننھی سی بھی نور کی کرن ہوئی وہ امام مہدی کو پہچان لے گا جی اور ان کے بالکل۔ ساتھ لگ جائے گا۔ ہاں تو یہ دیکھیں نا، یعنی کہ ذکر قلب جو ہے ایک طرف تو آپ کو رب سے بھی واصل کرتا ہے، کہ جب آپ یعنی ذکر قلب حاصل کر لیتے ہیں، آپ جس مذہب میں ہیں اس مذہب کی جو عبادات کر رہے ہیں، ذکر قلب سے پیشتر، شرح صدر سے پیشتر، یعنی جو عبادات آپ کر رہے ہیں وہ اس کا جو نور بنتا ہے وہ آپ کے قلب میں جمع نہیں ہوتا۔ تو جیسے کہ یعنی ایک حدیث مبارک ہے، بہت سمپل سادہ سا اس کے یعنی مفہوم ہے کہ کامیاب ہوا وہ شخص جو اس دن کامیاب وہ شخص ہوگا جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ یعنی قلب سلیم حاصل کرنا، چمکتا ہوا دل حاصل کرنا، نور سے مزین قلب جو ہے ہمارا دل ہو، وہ کیسے ہوگا؟ وہ ذکر قلب سے ہی ہوگا۔ اس کے بغیر نہ تو ہماری نماز جو ہے وہ رب تک پہنچتی ہے، نہ ہماری پوجا رب تک پہنچتی ہے، نہ ہماری تلاوت قرآن جو ہے وہ رب تک پہنچتی ہے۔ بے شک یعنی اس سے یعنی جو بھی یعنی آپ نام رب کا لیتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، رب کے نام کی آیات پڑھتے ہیں، اس سے نور بنتا ہے، لیکن وہ نور باہر ہی رہ جاتا ہے، کیونکہ نور کا قلب میں جانا، کیونکہ رب کا آپ کے جسم سے تعلق ہے ہی نہیں، رب کا تعلق آپ کے باطن سے ہے۔ آپ کی روح کو بنایا، آپ کے اندر لطائف رکھے، ان لطائف کو منور کرنا اور اپنی روح کو منور کرنے سے ہی آپ کا تعلق رب سے جڑے گا، کیونکہ اس جسم کا تعلق رب سے ہے ہی نہیں۔ یہ جسم یعنی دنیا میں بنا اور یہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ روح جو ہے وہ رب کا امر ہے، اللہ کا حکم سے، یعنی وہ کن سے روحیں جو ہیں وہ معرض وجود میں آئیں، تو جس کی وجہ سے وہ روح جب یعنی انسان کے اندر لطائف کے ساتھ داخل کی جاتی ہے تو ان لطائف اور روح کو منور کرنے سے ہی رب سے دوبارہ کنیکشن جڑتا ہے۔ تو ذکر قلب یعنی ایک طرف تو آپ کو پہچان دیتا ہے اس چیز کی کہ آپ مومن بنے ہیں کہ نہیں بنے، کیونکہ جس کے دل میں ذکر جاری ہو جاتا ہے اس سے جو نور بنتا ہے وہ اس کا قلب جو ہے وہ 24 گھنٹے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے، جس کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے کہ یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، حتیٰ کہ کروٹوں کے بل بھی اللہ کا ذکر کرو۔ تو جب یعنی یہ ذکر آپ کا دل کرتا ہے تو وہ پھر یعنی اس کسوٹی آپ کو مل جاتی ہے کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے ہوئے بھی آپ کا ذکر جو ہے وہ جاری ہے، اس سے نور بن رہا ہے۔ تو ایک طرف تو فائدہ یہ ہو گیا کہ آپ مسلمان سے مومن کے درجے پہ فائز ہو گئے، اور مومن کے لیے ہی نماز کے بارے میں یعنی جو حکم ہے کہ الصلاۃ المراج المومنین، نماز مومنین کی مراج ہے، اور مومن کے اوپر ہی نماز کو فرض کیا گیا، کیونکہ جب نماز کا فرض ہونا یہی ہے مومن کے اوپر کہ جب نور اس کے دل میں آئے گا تو وہ نماز پڑھے گا، عبادت کرے گا، تو مزید اور نور میں اضافہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے ایک تو اس کی عبادات کے ساتھ یعنی اس کا جو نور بنے گا وہ بھی آپ کے قلب میں جائے گا، کیونکہ مقناطیس والی مثال جو ہے پھر آپ کے سامنے یعنی پیش کرتے ہیں کہ آپ کے دل میں نور ہے، اب آپ کی عبادت سے جو نور بنا تو آپ کے دل میں جو نور ہے وہ جمع ہو گیا، پہلے ذکر قلب سے بھی اور عبادت سے بھی، مزید نور جو بھی اب آپ عبادت کریں گے وہ آپ کے دل میں، آپ کے قلب میں جمع ہوتا جائے گا، اور اس سے باقی لطائف بھی آہستہ آہستہ منور ہوں گے۔ ایک تو فائدہ یہ ہو گیا کہ ہم مومن بن گئے۔ اس کے بعد یعنی اس دور میں یعنی ذکر قلب کی یعنی اہمیت اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ پوری امت مسلمہ بھی اور باقی اقوام عالم وہ بھی پریشان ہے کہ آخری دور میں ہر ایک کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ آخری دور میں ایک ایسی ہستی آئے گی، جیسے کہ مسلمانوں کے نزدیک ان کا جو مرتبہ ہے وہ امام مہدی ہے۔ امام مہدی ان کا نام نہیں ہے، یہ ایک لقب ہے، اور ہندو جو ہے وہ کال کی اوتار کے نام سے ان کو جانتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ آخری دور میں کل جگ میں یعنی کال کی اوتار آئیں گے۔ یہودی جو ہے وہ مسیح کے نام سے ان کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہاں بھی مرقوم ہے ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان کی شبیہ جو ہے وہ چاند میں ظاہر ہوگی۔ ہندوؤں کے مطابق بھی کال کے اوتار کی تصویر جو ہے وہ چاند میں ہوگی، تو مسلمانوں کی کتابوں میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کتاب 14 ستارے جو ہیں، اور ان کے اندر بھی اور مختلف اور بھی کتابیں ہیں، ان کے اندر بھی یہ چیز درج ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا چہرہ چاند پہ ہوگا۔ تو جب ان کے ہاں بھی یہ تصور پایا جاتا ہے کہ من جانب اللہ نشانیاں چاند پہ ظاہر ہوں گی، اور وہ اپنے اپنے عقیدے کے حساب سے جو لقب ہے سرکار کا امام مہدی کا، کل کے اوتار یا مسایہ، تو وہ ان کی کتابوں میں اس ہستی کا نام بھی وہ درج ہے۔
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ذکر قلب سے اس وقت یعنی ہم جو ہے ایک عام انسان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ جو بندہ بھی اس تذبذب کا شکار ہے، علماء سے وہ نہیں سمجھ سکا اس اہم ترین ضرورت کو، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام ہماری ضرورت ہے اس دور میں۔ نبی علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، تو اس کے بعد ولایت کا سلسلہ، تو اس وقت یعنی ولی بھی نہیں ایسا کہ جو ہمیں رب سے واصل کر سکے۔ تو آخری دور میں جب یعنی یہ تمام سلسلے ختم ہو جائیں گے یہ کتابوں میں، تو پھر امام مہدی علیہ السلام آئیں گے۔ تو اس وقت یعنی ذکر قلب کی صورت میں جب یعنی یہ نعمت عظیم ہمیں مل رہی ہے، تو اس سے ہم اپنے اندر کو منور کر کے نور سے اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ہم سچی من جانب اللہ ہستی امام مہدی کی ذات جو ہے اس کو پہچان سکیں، اور اس طرح اس ابہام سے، اس تذبذب سے بھی ہم نکل سکتے ہیں جس سے یعنی بہت سارے لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں کہ سچا امام مہدی کون ہے۔ تو کیونکہ قرآن میں اشارے بھی ہیں، نشانیاں بھی ہیں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مستقبل میں ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں، آسمان میں، یعنی جس طرح کے چاند سورج کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ چاند اور سورج کو حق کی نشانی بنایا، قرآن میں یہ چیز درج ہے۔ تو حق کیا ہے؟ حق یعنی اللہ کی طرف سے کسی نشانی کا ظاہر ہونا جو ایسی سچ اور حق پہ مبنی ہو کہ جو ہر ایک کے لیے قابل قبول ہو، اور وہ کسی انسان کے بس میں نہ ہو کہ یعنی اس چیز کو یعنی وہ بنا سکے۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں چاند اور سورج کے اوپر بھی اللہ نے ظاہر کی ہیں امام مہدی علیہ السلام کی۔ تو اس طرح سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق کی جو عملی تفسیر بن جاتی ہے، وہ ایک تو نشانیوں کی صورت میں اس ہستی کو پہچان سکتے ہیں قرآن کی اس آیت کی روشنی میں، دوسرا جب ذکر قلب ہم حاصل کرتے ہیں تو وہ ذکر قلب جب ہمارے جسم میں ہمارا جو قلب ہے، جو دھڑکنے ہیں، ان میں اللہ اللہ کا وہ ذکر چلے جاتا ہے، نور بنتا ہے، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے پھر۔ تو یہ بھی نشانی اس فی انفسہم کے حوالے سے کہ آپ اپنے اندر بھی یعنی اس نشانی کو پائیں گے۔ تو یہ نشانی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اس نعمت عظیم سرکار گوھر شاہی کو پہچاننے کے لیے ہمارے اندر آ جاتی ہے کہ ہم آسمان پہ اس نشانی کو بھی پہچان لیں، اپنے اندر بھی یعنی اس نشانی کو پہچان لیں۔ اور اس سے بڑھ کر یعنی اور بھی کرم ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق دے، ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ سرکار گوھر شاہی کی جو تصاویر چاند سورج حجر اسود کے اوپر ہیں، مختلف سیاروں کے اوپر آ سکتی ہیں، تو وہ بھی ایک پتھر ہیں، تو ہمارے دل کے اوپر بھی یعنی وہ آ سکتی ہیں۔ تو سرکار گوھر شاہی ہمارے تمام قلوب کے اوپر جو ہے وہ اپنی تصویر لگا دیں۔ اللہ تعالیٰ یعنی ہمیں یہ سعادت یعنی یہ توفیق بخشے کہ ہم اپنے اندر یعنی ذکر قلب کی صورت میں بھی ان کو دیکھیں، محسوس کریں، اور ہم اپنے اندر اس ذات کی نشانیاں بھی ہمیں اپنے اندر نظر آئیں۔ تو یہ نعمت یعنی تب ہی ممکن ہے جب آپ اس رستے کو اختیار کریں، ذکر قلب حاصل کریں، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، کوئی جنگل نہیں جانا، کوئی اپنے گھر بار کو نہیں چھوڑنا، اپنے ماں باپ بیوی بچوں کے ساتھ رہیں، اپنی فیملیوں میں رہیں، اور اس نعمت عظیم کو ذکر قلب کو حاصل کریں۔ آپ جس مذہب میں بھی ہیں، ہندو ہیں تو آپ رام رام کا ذکر لے سکتے ہیں، سکھ مذہب سے ہیں ہمارے بھائی بہن تو آپ واحد گرو کا ذکر لے سکتے ہیں۔ اس طرح جو جس مذہب میں بھی ہے، جو بھی نام رب کا وہ اپنے مذہب میں صدیوں سے لیتا آ رہا ہے، اپنے رب کے اس نام کو اپنے قلب میں سرکار گوھر شاہی کی وساطت سے سید یونس الگوہر ALRA ٹی وی کے اوپر اس فیض کو جو عام کر رہے ہیں پوری دنیا میں، اور پھر انہوں نے اپنے بندے بھی جو ہے وہ نامزد کیے ہیں جن کو ذکر دینے کی اجازت ہے۔ تو آپ ایک ٹیلی فون کال کر کے ALRA ٹی وی کے اوپر جو ٹیلی فون یعنی آپ دیکھ رہے ہوں گے یعنی نیچے پٹی میں چل رہا ہے، اس کے اوپر آپ کال کر کے وہ ذکر قلب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شرط نہیں، کوئی چندہ نذرانہ نہیں ہے، کوئی بیعت نہیں کرنا آپ کو کہ آپ پابند ہو جائیں۔ ذکر قلب لیں، آپ کا ذکر جاری ہو گیا تو سرکار فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کے عوض کچھ نہیں چاہیے۔ ہم سرکار کو دے بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ذات تو بے نیاز ہے، وہ تو یعنی اس دنیا میں وہ ایسی عظیم ہستی آئی، وہ صرف نوازنے کے لیے آئی، ہمیں عطا کرنے کے لیے آئی ہے، ہم سے یعنی کسی چیز کی متمنی نہیں ہے۔ متمنی صرف اس بات کی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اپنا دل لے کے آ جاؤ، جس میں ایسا دل لے کے آ جاؤ جو رب کا طلبگار ہو، جس میں یہ چاہت ہو کہ یعنی مجھے بھی جو ہے وہ رب کو دل میں بسانا ہے، بس یعنی یہ تمنا ہو آپ کے دل میں، سچے دل سے آ جائیں، مولویوں علماء کی باتوں میں نہ آئیں، کیونکہ علماء کے پاس ظاہری علم ہے،
عالم حق وہ ہے جو حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے جڑا ہوگا، جو حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر، قلب کے اندر، یعنی جو قرآن اتارا اللہ نے، وہی قرآن سینہ بسینہ حضور نے جس عالم کو، جس قاری کو، جس حافظ کو نوازا ہو، اس سے سینہ حضور سے یعنی جو متصل ہو، جو منسلک ہو، وہی عالم حق ہے۔ لیکن اس وقت یعنی اس دور میں آپ یعنی دیکھ سکتے ہیں کہ عالم حق ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، شاید کوئی ہو، لیکن یعنی ایسا عالم جو ہے وہ اگر ہوگا تو وہ حق کی ہی تعلیم بیان کرے گا، وہ نور کے رستے کی تعلیم بیان کرے گا۔ لیکن جو علماء ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ تمام اکابر علماء جتنے بھی یعنی مختلف یعنی فرقوں کے ہیں، مختلف مکتبہ فکر کے، جن کو وہ مکتبہ فکر کہتے ہیں، لیکن دراصل یہ فرقے ہیں، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی قادیانی ہے۔ تو یہ تمام لوگ جو ہیں وہ امت کا شہرازہ تو اس کو بکھیر سکتے ہیں، امت کو یعنی تتر بتر تو کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کا، رب کے نور سے واصل کرنے کا، ایک لڑی میں پرونے کا نور کے ذریعے ان کے پاس یعنی کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ ہر فرقے والا اپنے فرقے کو حق سمجھتا ہے، اور شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، قادیانی بننے کو ہی ترجیح دی جاتی ہے۔ لہٰذا ان چیزوں سے نکلنے کے لیے، فرقہ واریت سے جان چھڑانے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم ذکر قلب حاصل کریں۔ ذکر قلب حاصل کرنے کے بعد جب نور ہمارے دل میں ہوگا تو ہمیں پہچان بھی ہو جائے گی کہ کون سا فرقہ، کون سا عالم جو ہے وہ حق پہ ہے۔ لہٰذا ضروری بات میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہے اس وقت کہ سب سے پہلے ذکر قلب حاصل کریں اللہ ٹی وی کے اوپر۔ یہ آپ کو رعایت بالکل ایسے آسانی کے ساتھ دستیاب ہے کہ آج سے پہلے کسی بھی دور میں ذکر قلب کی یہ عظیم دولت جو ہے وہ اس طرح نہیں بانٹی گئی۔ اور امام مہدی علیہ السلام کی پہچان کے لیے ایک ظاہری کسوٹی بھی اگر آپ دیکھ لیں تو نشانیاں بھی ہیں، ہر ایک خاص و عام کو نظر آتی ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مومن ہوں وہ نشانیاں آپ کو نظر آئیں، آپ یعنی ویسے ہی دیکھ لیں، علماء یعنی سب کو پتہ ہے یعنی کہ نشانیاں چاند پہ ہیں، لیکن وہ تعویل یہ گھڑتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ نشانی جو ہے وہ جو ظاہر ہوئی ہے قرآن میں یعنی جو ہے وہ اس کا واضح دلیل نہیں ہے، اور سرکار گور شاہی کا نام جو ہے وہ قرآن میں نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی یعنی باتیں کر کے عوام الناس کو بیوقوف بناتے ہیں اور مزید الجھا دیتے ہیں۔ حالانکہ جب حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس سے پہلے 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بائبل ان کی جو کتاب ہے اس میں جو تذکرہ ہے وہ حضور پاک کے نام حضرت محمد علیہ السلام، حضور پاک کا جو نام مبارک محمد ہے وہ اس میں درج نہیں ہے، بلکہ اس میں یعنی احمد ہے۔ تو مسلمان یہ کس طریقے سے یعنی وہ مان لیں گے کہ جب یعنی قرآن میں سرکار گوھر شاہی کا نام گوھر شاہی نہیں لکھا ہوا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ گوھر شاہی نام نہیں لکھا ہوا، حدیثوں میں ایسا نام نہیں لکھا ہوا، تو کیا بائبل میں حضور پاک کا نام اس میں محمد تھا؟ لیکن یعنی حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی ہیں، سب کا ایمان ہے۔ تو یہ ایمان اس دور میں تب بنے گا جب آپ کے قلب میں نور ہوگا، پھر آپ پہچان لیں گے کہ یہ ہستی جو جس کی نشانیاں اللہ نے چاند پہ دکھا دی، حجر اسود پہ دکھا دی، مختلف سیاروں پہ دکھا دی، اور ان کا فیض جو ہے وہ پوری دنیا میں عام ہو رہا ہے ذکر قلب کی صورت میں، ہر خاص و عام کو دیا جا رہا ہے۔ تو جب آپ کے دل میں آئے گا تو آپ کے دل کا نور جو ہے وہ آپ کو پہچاننے پہ مجبور کر دے گا، آپ کا قلب جو ہے آپ کی گواہی آپ کے اندر دے گا کہ یہ ہستی جو ہے وہ من جانب اللہ ہے، اور یہ ہستی امام مہدی علیہ السلام ہے۔ جی جاوید بھائی۔ بے شک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں یا تمام لوگ، جب ایسی کوئی بات ان سے کہی جاتی ہے تو اگر کوئی تھوڑا سا عاجزی کا مظاہرہ کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو امام مہدی علیہ السلام کی پہچان عطا کر، یا اللہ ہماری مدد کر، ہم امام مہدی علیہ السلام کو پہچان لیں۔ لیکن وہاں اگر دیکھیں آپ منصفانہ طریقے سے تو وہاں بھی یہ ذکر قلب ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ ذکر قلب نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ سے آپ مدد مانگ رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ رپلائی کرے گا تو تمہارے قلب پر ہی تو القاء کرے گا بے شک کہ یہ ہستی رب کی طرف سے ہے یا یہ امام مہدی علیہ السلام ہے، آپ ان کے ساتھ لگ جائیں یا ان کے آگے جھک جائیں۔ تو آپ کو وہ ریسیو کرنے کے لیے، رب کا میسج ریسیو کرنے کے لیے بھی دل میں نور ہونا ضروری ہے
کیوں کہ یہ جو ساری چین ہے یہ تصوف اور روحانیت اور نور کی ہے۔ اگر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بندہ محبت کرتا ہو اور آپ کا دیدار کرنا چاہے تو کیا جس طرح کے تم زندگی جی رہے ہو دنیا داری کی، اسی طرح کی جیتے جیتے آپ کبھی تمنا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا۔ اس کے لیے بھی آپ کتنا درود شریف پڑھیں گے، باوضو رہیں گے، نمازیں پڑھیں گے، بڑے رات کو درود شریف کی تسبیحاں کریں گے کہ ہمیں حضور پاک کا دیدار ہو اور پھر حضور پاک ہماری مدد کریں۔ اسی طرح اگر آپ امام مہدی علیہ السلام کی پہچان چاہتے ہیں اور آپ امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو اس میں اس ذکر قلب کی بڑی اہمیت ہے۔ کیوں کہ جب آپ کے سینے میں نور آ جائے گا، جب آپ کے دل کی دھڑکنوں میں رب کا نام چلا جائے گا، اس سے جو نور بنے گا، اس نور سے آپ دل کا کانٹا امام مہدی علیہ السلام کی طرف مڑ جائے گا، آپ کا رخ باطنی طور پر امام مہدی علیہ السلام کی طرف ہوگا۔ اور اگر آپ اس میں رب سے بھی عرض کریں گے یا دعا کریں گے، التجا کریں گے کہ یا اللہ ہماری مدد فرما کہ ہمیں امام مہدی علیہ السلام کا پہچان اور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، تو وہ دعا کا جو رپلائی آئے گا اللہ کا، وہ آپ کے قلب پر آئے گا۔ اور آپ اس سے پہلے اپنے قلب کو نورانی کریں تاکہ کہ آپ کا جو قلب ہے وہ رب کا میسج ریسیو کر پائے۔ اگر کسی کا فون ڈیڈ ہو اور دوسرا بندہ اس کو کال بھی کرتا رہے، میسج بھی کرتا رہے، لیکن وہ تو نہیں وہ دیکھ پائے گا نا۔ بالکل اس کے اندر فون کے اندر کرنٹ ہونا، بجلی ہونا، کنیکشن ہونا، ساری چیزیں ضروری ہیں۔ اسی طرح آپ کے سینے میں نور کا ہونا ضروری ہے، تبھی آپ روحانی ہستیوں کو پہچان پائیں گے۔ اور یہی وجہ ہوئی کہ ظاہری علم جتنا مرضی بھی حاصل کر لیا لوگوں نے، ایک آپ کے یعنی جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے وہ عالم تھا، عالم دین تھا، کتنا پڑھا لکھا بندہ تھا، لیکن اندر کی دنیا سے اندھا تھا تو مار کھا گیا، مردود ہو گیا، کچھ بھی حاصل اس کو نہیں ہوا۔ بالکل اگر اس کے سینے میں نور ہوتا تو جب شیطان اس کو الجھا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کا جو میسج آتا، مدد آتی، رب اس کو ہدایت جو دینا چاہتا تو اس کے قلب پر میسج کرتا کہ تم کو شیطان الجھا رہا ہے، تم اس کے نرکے سے بچ جاؤ، یعنی اس کی بات نہ مانو۔ تو اس کا قلب اندھا تھا، جیسا یعنی قلب سیاہ تھا، تو اس وجہ سے اس کی کوئی باطنی مدد نہیں ہوئی۔ باطنی مدد کے ریسیو کرنے کے لیے بھی قلب میں نور ہونا ضروری ہے۔ بے شک۔ تو ان چیزوں سے آپ کو یہ چیز محسوس ہوگی، یا گفتگو سن کے یا آپ سیدی کی جو سپیچ مبارک سنتے ہیں تو آپ کی ذات اطہر نے اتنا سیر حاصل یعنی گفتگو کی ہے قلب پر اور اس یعنی روحانی سسٹم پر۔ آپ ایک بہت بڑے روحانی، جس طرح سائنٹسٹ ہیں، اس طرح سے آپ نے روحانیت کو اتنا آسان کر کے اور یعنی عام انسان کے لیے اتنا ایزی کر دیا ہے کہ عام انسان صرف ان کی سپیچ ہی، یوٹیوب ہی اتنی مددگار ثابت ہو رہی ہے کہ آپ اگر یوٹیوب پر ان کی ویڈیو دیکھتے رہیں اور اس کے ذریعے ہی آپ کا جو قلب ہے وہ منور ہو جائے گا، اور تمام یعنی جس طرح روحانی احکامات ہیں یا روحانی قوانین ہیں، طریقت ہے، وہ انہوں نے بڑے آسان کر کے سمجھائی ہے۔ جتنی دیر تک آپ کے قلب میں نور نہیں جائے گا اتنی دیر تک آپ کبھی بھی حق کو پہچاننے کے قابل نہیں ہوں گے، اور نہ ہی آپ کا دل رب کی طرف مڑے گا۔ کیوں؟ رب نوری ہے۔ جب آپ کا اندر نار بھری ہوئی ہے تو آپ شیطان کے ساتھی ہیں۔ آپ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں، جتنی مرضی عبادت و بندگی کر لیں، زبان سے کی ہوئی چیز کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ کے قلب میں نور نہیں جائے گا تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کی، اللہ سے التجا کی اپنی شاعری میں کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اور سرکار گور شاہی نے ہر شہر میں جا کر کے، ہر محلے میں جا کر کے دیکھو، لوگوں کو ذکر قلب عطا فرمایا، اور ذکر قلب خالی عطا نہیں کیا، ان کے ذکر قلب یعنی جاری کر دیے ذکر قلب ان کے، اور لوگوں کے اندر نور بننا شروع ہو گیا۔ کئی لوگ محفل حضوری تک پہنچ گئے۔ کیوں؟ کہ روحانیت کی اور طریقت کی جو ابتدا ہے وہ ذکر قلب ہے۔ جس دن آپ کی دل کی دھڑکن نے پہلی دفعہ اللہ پکارا، آپ نے فرمایا آج تمہارا طریقت میں پہلا قدم ہے۔ شریعت سے آپ اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں لیکن پاک نہیں ہو سکتے۔
پاک ہونے کے لیے آپ کے قلب میں نور کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر اگر آپ کسی نورانی ہستی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہاں بھی نوری چاہیے۔ آپ کوئی یعنی اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نوری چاہیے، کیونکہ اگر جس طرح آپ کے لطائف منور ہوں گے تو یعنی جو مرشد ہے اس کا اس میں بڑا اہم رول ہے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ جو مرغی ہے وہ 21 دن انڈے کے اوپر بیٹھتی ہے اور اپنے وجود کی گرمی پہنچاتی ہے، اس وجود اپنے جسم اس کی جسم کی گرمی سے، اور قدرت اپنا کام کرتی ہے، 21 دن کے بعد انڈے سے بچہ نکل جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا یہ جو تمہارا قلب ہے اس کے اوپر 1,80,000 زنار ہیں، اور مرشد اپنی نگاہ نور کی گرمی سے ان زنار کو توڑتا ہے اور اس کے اندر وہ جو مخلوق قلب بند ہے، جو فرشتہ بند ہے، اس کو نکالتا ہے، اور وہ تمہارے سینے میں بیٹھ کے اللہ 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 کرتا ہے، اور وہ جو اللہ اللہ کا اس کا جو نور بنتا ہے وہ تمہارے سینے میں تمہاری کئی معاملات میں مدد کرتا ہے، اور پھر تمہارا قلب جب پاک ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو نور ہے وہ پورے جسم میں چلا جاتا ہے، اس سے آپ کے دوسرے لطائف بھی منور ہوتے ہیں اور آپ کا تزکیہ نفس بھی ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس سے جائزہ لیں کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے جو سرکار گور شاہی نے اس کو جتائے بنا کوئی معاوضہ نہیں لیا، فی سبیل اللہ ہر خاص و عام کو آپ نے یہ دولت عطا فرمائی ہے، اور آج بھی ان کی نگاہ کرم اور یہ سرکار کا جو فیض ہے یہ الرا ٹی وی کے اسٹوڈیو سے بٹ رہا ہے، اور سیدی یونس الغور کی جو ذات عطر ہے وہ عام انسان کو دعوت دے رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ یہ الرا واٹس ایپ پر نمبر دے رکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ یعنی کال کریں آپ اور ذکر قلب حاصل کریں۔ اور کئی لوگوں نے آ کے اپنے یعنی روحانی فیلنگز اور جو سیدی کی ذات عطر سے ان کو جو کرم ہوا، جو فیض ہوا، آپ کی ذات نے ان کی مدد کی، ان کو نوازا، وہ آ کر کے اپنے حالات و واقعات وہاں شیئر کرتے ہیں کہ ہم آپ کی ویڈیو دیکھ رہے تھے اور آپ نے وہاں جو یعنی کرم فرمایا تو ہمارا وہ ویڈیو سنتے سنتے ذکر قلب چل گیا۔ یہ کوئی ایک اکا دکا واقعات نہیں، ہزاروں ایسے واقعات ہیں۔ تو لہٰذا یعنی ضرورت اس امر کی ہے کہ جیسے کہ ہم نے ہمارا شروع میں یعنی پروگرام کی ابتدائی اس بات سے کی کہ کیا اس دور میں امام مہدی علیہ السلام کی پہچان ممکن ہے، تو تمام تر گفتگو آج کے موضوع کی جو ہے وہ اسی کا ہی احاطہ کیا کہ ایک تو پہچان اور پھر یعنی ضرورت، کہ اس وقت انسانیت کو ایسی ہستی کی ضرورت ہے کہ تمام انسانیت کو ایک پوائنٹ پر اللہ کے محبت پہ، عشق الہی پہ مجتمع کوئی ذات کر سکے، اور جس کے حوالے سے امام مہدی علیہ السلام کی ہی جو روحانی خدمات ہیں، جو ان کا روحانی کرم ہے، وہی صرف یعنی اس چیز کو کر سکتا ہے۔ کسی عالم کا کوئی ظاہری علم، کسی مفکر کا، کسی جتنے بھی بڑے مرتبے والا یعنی کوئی دانشور آ جائے، کوئی سیاسی لیڈر آ جائے، یا کوئی اپنے آپ کو یعنی یہ کہے کہ میں بہت بڑا یعنی عالم دین ہوں، بڑے بڑے یعنی لوگوں نے جس طرح کے یعنی خود ہی گھڑ رکھے ہیں یعنی اپنے لیے القابات اور مختلف خطابات یعنی ان کے پیروکاروں نے دے رکھے ہیں، وہ از خود نہیں کوئی کر سکتا، یعنی جب تک یعنی اس کے پاس یعنی اللہ کی طرف سے یعنی کوئی ایسی طاقت نہ ہو، ایسی ہستی نہ ہو جو کہ کما حق کا ہو، مجسم نہ ہو نور سے، کہ جس کے پاس یعنی نور کا ایسا ذخیرہ ہو، ایسا سمندر ہو یعنی جس کے پاس یعنی کہ وہ نہ ختم ہونے والا، کہ پوری انسانیت کو کور کر سکے، تو وہ ہستی جو پوری اترتی ہے اس معیار کے اوپر وہ ہے سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی ذات، جو کہ اس وقت پوری دنیا میں جن کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے، اور الرا ٹی وی کے اوپر سرکار گوہر شاہ کی تعلیمات، نمائندہ مہدی سیدی یونس الگوہر جس طریقے سے، جس شان سے، جس عظمت سے، جس پیار سے اور جس لطافت سے بیان کر رہے ہیں، اور لوگوں کو فیض بھی سرکار کا دے رہے ہیں اس دور غیبت میں، جس وقت کہ سرکار گوہر شاہی ہماری ظاہری آنکھوں کے سامنے اس وقت نہیں ہیں، وہ غیبت میں ہیں، لیکن وہ بالکل یعنی ہماری نظروں کے سامنے تو نہیں ہے، لیکن باطنی طور پر اس طریقے سے رہنمائی کر رہے ہیں کہ جس سے ان کی دوری کا احساس نہیں ہوتا،
سیدی یونس الگوہر کی صورت میں اس الرا ٹی وی کے اوپر اسی طرح ہی جس طرح سرکار سے آپ کو فیض مل سکتا ہے، وہی فیض آپ کو سیدی یونس الگوہر کی صحبت میں مل سکتا ہے۔ تو اس وقت یعنی تمام انسانیت کی نجات جو ہے وہ سرکار گوہر شاہی کے قدموں میں ہے۔ کوئی بھی عالم، کوئی بھی مفتی آپ کو نجات نہیں دلا سکتا۔ آپ کو نجات دلا سکتی ہے اللہ کے غضب سے، یا آپ کو نجات دلا سکتی ہے ایک باطل جو راستے ہیں اپنا رکھے ہیں، یعنی لوگوں نے اپنے اپنے طور طریقے گھڑ رکھے ہیں، اپنے اپنے نظریات جھوٹے قائم کر رکھے ہیں، ان سے نجات دلا کے صراط مستقیم، وہ رستہ جو سیدھا رب کی طرف جاتا ہے، وہ رستہ آپ کے اس رستے پہ آپ کے قلب و روح کو منور کر کے، یعنی اس رستے پہ یعنی گامزن کرنے والی وہ ایک ہی ذات، آخری ذات، نہ اس سے پہلے کوئی ایسی ذات آئی، ایسی ہستی آئی، اور نہ ہی کوئی بعد میں آئے گی۔ وہ ہستی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی ذات جو من جانب اللہ ہے، جن کی نشانیاں چاند، سورج، حجر اسود پہ ہیں، اور ان کا فیض جو ہے وہ دن رات آپ کو یہ آواز دے رہا ہے۔ الرا ٹی وی کے اوپر سیدی یونس الگوہر کی طرف سے وہ سرکار کا فیض جاری ہے۔ تو آپ بھی اپنے آپ کو مومن بنانے کے لیے، اپنے اندر پہچان پیدا کرنے کے لیے کہ آپ امام مہدی علیہ السلام کو کیسے پہچان پائیں، اور آپ کی جو ضرورت ہے انسانیت کی، تمام انسانیت کی، وہ کیسے پوری ہو، ہم کس طرح وابستہ ہو سکیں سرکار گوہر شاہی سے، آپ الرا ٹی وی کے اوپر آ کر یہ سیدی یونس الگوہر کی ڈیلی کی سپیچز سنیں۔ اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہمیں حق پہچاننے کی، سچے امام مہدی علیہ السلام سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ کل پھر ہم نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے بزم مہدی کے اس پروگرام میں۔ تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ میں میاں ظفر اور جاوید صاحب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ جی اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، غور سے مرحبا۔
If your search is for divine love, inner peace, spiritual awakening, God, then search no more. Illuminate your spiritual heart so that God may find you. And through the divine sciences and spiritual powers of His Divine Eminence, Gohar Shahi, let's synchronize the name of God inside the beating system of our hearts. For the place of love is the heart. The dwelling place of God is the heart. And God looks at the shiny hearts. Let's share this mystical experience together. Some say that seeing is believing. His Divine Eminence says that feeling is believing. Let's make our hearts a pumping station of divine light, with the divine technique of implanting spiritually the mystical formula within our heartbeats. Then divine energy pumps into the bloodstream, mingling with the blood cells, reawakening our souls and regenerating our bodies with divine energy. The mystical formulas recommended are the original, untranslated, pure names relating to the very essence of God, the Creator. And these formulas are Ram, Allah, Yahweh, and Isa, the true name of Jesus. And for the formula to enter the heart and articulate in the tick-tock beating of the heart, it requires 2 syllables. They are added to the name to make the perfect formula. So please look at this divine image of His Divine Eminence, Gohar Shahi. Then close your eyes, and as you start to become aware of your heartbeats, you may place your hand on your heart or feel the beats through your pulse. And please, with me and under the spiritual glance of His Divine Eminence, let's repeat these mystical formulas. All names alluding to God are worthy of respect and directs one to God. And if you would like to chant the name that you call upon God after these formulas, then please do so. So please, with your eyes closed, repeat the formulas with me. Ra Ram, Ra Ram, Ra Ram, Ra Ram, Ra Ram, Ra Ram. Allahu, 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 Allahu. Yahweh, 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 Yahweh. Ya Isa, Ya Isa, Ya Isa, Ya Isa, Ya Isa, Ya Isa. The mystical formula has entered your heart, producing divine energy. And to increase the production of this divine energy, please repeat this heart meditation as much as you possibly can over these next 7 days. 7 days and you will feel the difference. You will experience the difference. So congratulations to you. Much love, light, and blessings.
and ready for another wonderful evening on ALRA TV from, that is, the London studios. We've already had a wonderful live broadcast from India, and just previous to this show, from our brand new studios in the United States of America. So congratulations to all of those involved in the making of that studio. And of course to Sheikh Mian Zafar and Sheikh Javid for their wonderful presentation just before this show. And thank you all for supporting them. It's very important that we get viewership on all of our shows. Where else would we want to be rather than here in ALRA TV? Don't forget, Sufi Master is present in all of the transmissions. This is the divine platform of His Divine Eminence Gohar Shahi. So the representative of His Divine Eminence Gohar Shahi will always be under guardianship and supervision of all the shows. And that's why it's all possible. And that's why all of us find it so smooth and easy for us to present such shows, because we have that help, spiritual help from Sufi Master. So please don't think that just because you can't see the ID of Sufi Master that he's not very much present in all of the shows. And it's very important for us to raise the popularity of ALRA TV, that people will start to see big viewerships on live broadcasts. They will always think, wow, what's going on here? I mean, it's the same with Facebook, isn't it? When you see people are going live on Facebook and you have a quick browse and there's two or three people watching, you're not going to bother to see what they've got to say. But if you go on there and there's hundreds of people watching live, especially at this time of the evening, you would think there's something worth watching here. And then, lo and behold, a loving soul from anywhere in the world, any corner of the world, from any religion, any background, who might not even be on YouTube looking for spirituality. Who knows what they'd be looking for on YouTube at 9:15 on a Saturday night. But all of a sudden it's come up as a live broadcast that they're interested in. And next thing you know, they're going to be asking for their heart to be activated. And we're going to be helping in our little way along sharing this message of divine love. And Sufi Master is going to be very, very shortly transmitting another spiritual course, which is going to be along the lines of the previous sectarianism with Islam. So it's to do with religions, raising awareness of religions, and comparative study, and with spiritual insight as well. Don't forget, all of these teachings will have a spiritual insight. It's not going to be just reading from books that we can all do. Sufi Master is in touch with the respected messengers and the bringers of these books. So we will have a special insight into each and every book. So coming very soon is an insight into the Christian branches and spirituality of Catholicism, Protestantism, and Methodism as well. All different branches of the Christian church, and why they broke away, what they've missed out on while doing that as well. I'm sure Sufi Master is going to touch on that, especially the damage really that has been done on a spiritual point of view. Okay, we still have lovely people like Sister Kelly, who was from the Protestant denomination of Christianity. But because it was almost alienated that there should be any mediumship between man and God, no pope, no spiritual masters, no mediators. It's just the book. All you need is the book. And you can be flying high. We don't need to listen to anybody. Nobody has any more spirituality, any more divinity over you. You have everything, and here's the book, read it, and you will be connected to God. But 2,000 years later, how many
How many do we see that are connected to God? What divinity do we see inside our churches? And the Sufi Master beautifully gave us an explanation of how you would find out if that person is a spiritual person, a true spiritual master. Then they would be a completely divine in and out. They would never be doing anything wrong. They would be never committing any sins. They would be pure up to the bottom, completely pure. And we're not seeing that. So this is a true sign that there is no pure spirituality left in our churches. So this is going to be a very, very interesting course coming up. Obviously, I will let you know if any dates are announced, and I will repeat any dates that are announced as well. But I'm going to be starting to share that on my social media, so I hope everybody will do the same. And whatever Sufi Master, that's another good point, isn't it? I don't want to upset anybody. I don't want to say that I'm holier than thou or I know best, but just little observations that we have to help one another along. I don't think we should be sharing everything that Sufi Master puts on his Facebook page. If it's especially if it's, identifying a person by name and putting them to right kind of thing, helping them along their way on their path, which only the guide can do. This is not up to us to guide anybody or to tell anybody where they've gone wrong. This is up to the spiritual masters. So I don't think it's right that we should be sharing every single thing that Sufi Master writes on his Facebook page. But obviously when it's got to do with spirituality, when it's got to do with the mission, message, Goa, Jesus, these kinds of things, then we should most certainly put our comments and we should like and share. It's just a bit of a judgment, isn't it? I don't really have to go into the detail. I'm sure people have seen the recent posts and the amount of shares that it had. I was gobsmacked. I just thought, why would you ever want to share such a thing? It went to the right people. The right people made their comments. That's it. Who are we sharing it to? Why? That's what we should be asking ourselves. So that's food for thought. Yesterday, beautiful celebration of Life Day we spoke about. And once again, like I always say, if we are ever pretty much in need of knowledge or something, let's see, today's celebration of Life Day. What does celebration mean? If we celebrate something, we're showing gratitude and we're showing appreciation. How should we express that? What does it mean to us in spirituality? And of course, we can always look to www.suficourse.com and the large array of courses therein. And we will scroll through there, and most certainly on all of these topics, there will be something to help us along the way. And right there to help us about appreciation, about a true sense of gratitude, it's all there in the Western Sufi course. So I wanted to share that with you today. It's in the Self-Actualization Day 1. And Lesson 7 is Freshness of Appreciation and True Sense of Gratitude. And I hope everybody really started to think about writing that list, that daily list. It can be a mental list. We don't have to write it down on a piece of paper. But things that we should be grateful for, things that we should be show a sense of gratitude for, things that we should celebrate in our life, and reminding ourselves daily to just think about the good things, think about the positiveness, good things that have happened to us, things that we can do in the future. Keep ourselves at all times positive. There's no need and there's no benefit for us to keep harboring back on bad thoughts, bad situations, bad things that happen to us. It's going to be no benefit to us. This is all the devil work, just to make us feel bad about ourselves. When we feel bad about ourselves, when we start to feel negative or low, then we're not going to want to talk about love, are we? We're not going to want to share this message of love with anybody. And that's exactly what the devil wants. So when there's appreciation of our life, it doesn't, again, it's the balance, isn't it? Judgment.
balance our life. Once again, if we want to know about how to balance our life, we can always look at The Art of Living. There's many, many chapters and chapters about how a Sufi lives, what a Sufi lifestyle is. Many, many chapters in the Art of Living course, because it's important for us to know that, life is important here. Obviously, we have to lead a successful life here. We've got bills to pay, we've got rent to pay, we've got families to look after, and we've got mouths to feed, haven't we? So we have to have a respectful lifestyle where we have the needs and necessities to live comfortably within our means. But once we start thinking that this is it, this is the trap, this is all our life is, giving all importance to family, all importance to friends, all importance to our career, all importance to our progress in social circles, when everything is there, all our energies are in this mundane life, then we have got a real problem. We'll start to lose focus on the main goal, which is our spiritual progress, our spiritual life, our life hereafter. This is very, very temporal, isn't it? It's just a temporal life, a little test for God, for us to affirm what we chose in the primordial times. And if it was the be-all and end-all that some of us really think it is, then it would be eternal, wouldn't it? It wouldn't only be 60, 70. If you're lucky, you lead a healthy life, you might hit your 80s or 90s. Not many people do. And most certainly, once you get to 80 or 90, your standard of living is not very good. So you can really say you lead a decent life up to the age of 65, 70. So it's not eternal, is it? It's temporary. So we always must keep that in the back of our mind. And, you can learn things even from, I know I talk about Netflix a lot, but if you look at The Good Life, I know Sister Kelly's watched Good Life. I've watched that, Good Place. Good Place. Good Place has been on a few seasons now, but that is incredible. They touch very little on at the beginning, especially the life down here, what's going on. But you'll see once you go into that, what you thought was the good place at the beginning, up in the higher realms, up in the heavens, you've just completely forgotten anything that ever happened, what this life was here, this very, very few years that you lived in this life. It's all gone. It's all forgotten. It was nothing. There was nothing that we were stressed out about, nothing that we were horrible and hateful to people for because we didn't get what we wanted. We were jealous of we didn't have this. We spent our life saving, building up, not being generous with people because we wanted to keep this for ourselves. And afterwards, it's all gone. Nothing's remembered. Then we move on to somewhere else, so, and that somewhere else is forever. That's eternal, never ending, day after day after day. So that's really what we need to focus on, isn't it? A Good Place is a wonderful, there's so much to learn when you watch that TV series. I actually loved that. So let's go on to Western Sufi course, the freshness of appreciation and true sense of gratitude. And Sufi Masters starting with this statement: I often feel gratitude for the good in my life, no matter how many times I encounter it. When people visit you, you take them to your TV lounge, sitting area or living room. But then when somebody close to you comes to visit, then they can roam about the entire house. They can even go into the bedrooms. Similarly, there are common people and there are Sufis. A Sufi is special. If God gives a Sufi the same stuff as what he gives to common people, then the Sufi doesn't appreciate it for a reason. This is something that does not involve gratitude because it is free. It is even given to people who do not believe in God.
Some of the things come from God to everybody, and God does not expect people to show gratitude for it. And I'm sure you can think of cases of this and people that we're around that, you know, God, Allah, Jesus even comes into everything, isn't it? Every single thing that any common person receives, whether they even believe in a religion, whether they've even stepped foot in a religious place, they will receive exactly the same things that we are giving gratitude for. And the example that Sufi Master gave is water. How many times in our lives have we been grateful to God for giving us water? It's a common thing. There's no life without sunlight, but how many times a day do we thank God for it? We don't, because it's a common thing. A Sufi pays his gratitude to God for the bounty which is not shared by the common people. The Sufi Master gave that exact example of a follower having dinner with His Divine Eminence Gohar Shahi. And part of a lot of the Eastern religion cultures, I've noticed as well, that after eating food, there's thanks to God for the food. And in Islam, the rubbing of the face of the hands. So the follower did this, and His Eminence said, I don't pay gratitude to God easily. If you pay gratitude to God for a simple thing as food, He will think you're happy with this, and He will stop further bounties. And His Divine Eminence said, I don't pay gratitude for this because God provides this for all. So genuine gratitude is when you have something extraordinary granted to you by God. Then naturally, the gratitude will come from the core of the heart. And if you make a habit of showcasing your fake emotions for God, then God will get weary and sick and tired of such supplications. And this is coming direct from Sufi Master, so it's something that we have to think to ourselves, you know, are we sometimes making sure that people are watching what we're doing when we're trying to show this gratitude? We make a habit of showcasing our emotions that we're showing. So if you have acquired anything, do not attribute it to God, because you do not know whether you acquired it through lawful or unlawful ways, or whether it was given to you by God or it was interfered by the devil. God doesn't expect gratitude from you for the bounties and necessities of life. He gifts everybody with this without discrimination, because He has given it to everybody. And when He gives you something extraordinary, which even thousands and thousands of people will not obtain, then this is the time when God expects gratitude from you. So that's all that we receive on our, daily basis, don't we? And sometimes, I think we're in such a divine bubble. I know I am. Sometimes you kind of like, you lose focus, you lose touch of what's going on in the outside world. When you go out to work and when you go to see and listen to people's experiences in life, then we think what we're receiving is humongous. It's way above what even the common people receive in their life. And don't forget, we should be out in the wildernesses. We should be fighting our inner devil by restricting our food intakes. We should be cutting our sleep. We should be depriving ourselves of luxuries of the world. But look at us. We're living beautifully in this world, given all the comforts that are required for us to lead a very, very respectful life that we are always grateful for. And of course, we have this divine knowledge, don't we? This is the gratitude that we show I showed that slide a little bit earlier. We know full well that Sufi Master is not just going to be reading out from the Bible for us. This is going to be with spiritual furnishing. Every word is going to be directly from above, and it's going to give us true enlightenment of what we're listening to. So this is something extraordinary that we are given. Anybody can go into a church, any Sunday, any church, and the priest will stand in front and read from the book for hours. Sometimes it seems like hours and hours,
reading from the same book, the same chapters, the same pages, day after day, year after year. And nobody is receiving enlightenment from that because there is no divine light, divine energy being shared with these, and there's no spiritual insight into the books. So should we be showing that amount of gratitude when we go to church and we listen to the priest reading from the Bible? Our gratitude comes because we are getting our information from the upper realms, aren't we? Directly from the messengers of God through Sufi Master Younus AlGohar every single day. And when we engage in the Sufi zikr, this is not, anybody can just sit there chanting a name again and again and again. Should we give gratitude for that? If we go and pay, even if we pay £100 to go into a meditation circle and they're chanting and chanting and chanting, if it's not enlightening us, if it's not giving us divine light, divine energy, if it's not sending us on transcendental journeys, then should we be giving such gratitude for that? So it's the extraordinary things that God will expect gratitude for, which we do on a daily basis. So, in often occasions, the act of worship was not performed with the sincerity of the heart. Rather, the goal was to show off to people. You wanted to prove yourself to be so religious and pure. This is just point scoring. And then you attribute it to God's bounty. It is next to rejecting God's presence and existence. Before you attribute any act of achievement to God, you must make sure that it was a favor by God. If you are not sure, then keep quiet. And when something special is granted to you by God, the gratitude will come from your heart without you even knowing about it. It is so natural. When something extraordinary is gifted to you by God, the genuine gratitude will be unstoppable by your mouth. It will manifest through your character. Your entire body will be revealing the bounty of God and paying gratitude to God. Religious people have become habitual of attributing anything to God. Their failures then make them non-believers in God. Now, this is the one, isn't it? They fail in life due to their own mistakes, flaws, and errors, but they become so frustrated that they then attribute their failures to God. And we've seen this is why there's been a huge rise in atheism, isn't there, throughout the world. And it all stems from this, isn't it? Any failures that we make, any mistakes that we make, half-hearted attempts to do anything, then we blame it on God. And we become so frustrated, and then this is a real calamity upon us. So a Sufi must not attribute any achievements or failures to God, because he or she does not know how did it come about. Who is the sponsor or the originator of the favor or the failure? So that comes both ways. That comes along from us with the that we should accept everything, isn't it? Accept our goods, accept our bads, accept our flaws. Total acceptance of everything. So when it comes to whether we do good things, whether we do get bad things, whether we have successes, whether we have failures, we should never be, unless it's verified, and that was beautifully explained to us, how we will know that it's from God. Unless we know for sure, then we shouldn't attribute any of this to God. And Sufi Master is giving a beautiful example here of Usman-i Ghani, a companion of Prophet Muhammad, was a very well-off man, and Prophet Muhammad himself wasn't a rich man. Is there any Muslim who can say that God was so merciful and bounty upon Usman-i Ghani, but not upon Prophet Muhammad? Then why do you call this richness a bounty of God? This is not a bounty of God. A bounty of God is the richness of the heart and enlightenment of the heart. God's treasure doesn't contain dollar bills, pound notes.
gold, silver. God's treasure contains love. So this is a sure sign, isn't it, that it's a big trick, isn't it? A huge trick. We see these huge, they become personalities, and they're TV personalities, these big showmen with their own TV channels. They are, what do they call themselves? These preachers that have big seminars, lots and lots of money, big cars, big lifestyle. And they will always say that this is all from God. This is all coming from God. All my riches, all my big mansions, my pockets full of dollars and pounds. This is all from God. These are God's treasures. But God's treasures are not to do with this, nothing to do with these worldly riches. God's treasure is love. And God will give us all that we need, that's for sure. Anything that we need to sustain a comfortable lifestyle. Once we hand ourselves over to God and we say, okay, God, we're in your hands. We want to do your work. We want to support the divine mission of love. We want to connect your creation with you through the heart. Do you think we will be left alone? Do you think we will be left broke, poor, living on the streets? It's impossible. If you are, who would want to leave their own children in such a way? Why would God want to leave his beloveds in such a way? So there is a prophetic tradition which states that there is a treasure buried under the black cubicle in Kaaba. And according to the tradition, Imam Mahdi would recover that treasure and give this treasure away to all Muslims, which is on the lines of all of our religions, aren't we? When it comes to the awaited ones, it's always something that is going to be given just to us by our awaited one. It's something that's common in all of them, whether it's giving our land to us, whether it's raising us up to the clouds while everybody else suffers, or in this case, this prophetic tradition which states that there is a treasure buried under the black cubicle in Kaaba. And according to the tradition, Imam Mahdi would recover that treasure and give the treasure away to all Muslims. His Divine Eminence said, this is not a treasure that contains money. This is a treasure of the heart and the treasure of love of God. These aren't going to be treasures to give to one particular religion to make them rich with worldly possessions. The treasure is love. So if God valued this money and material wealth so much, then why was the prophet of God on a hunger strike for 3 days? Why he did not grant this bounty, this material wealth to his beloved prophet? It means in the eyes of God, material wealth has no value. If you are grateful to God because yesterday your salary was £500 and today it's £1,000, then maybe you will lose your faith. Maybe you are infuriating God. Do not attribute to God anything, the origin of which you are not sure of. Identifying the divine bounty is very important, because one day, if that £1,000 then, that £1,000 goes back to £500, then you're going to be blaming God for that as well, aren't you? If that's in your case, that everything, no matter where the origin comes from, you attribute everything, showing gratitude for God. One day you're earning this amount of money, then you earn that amount of money. If it works the other way and you're in that habit, then it's going to be a danger. So in conclusion, as a Sufi, we need a sense of appreciation, and we have to keep it fresh. If you did something good for me 10 years ago, it should always be fresh in my mind, so that when you do something wrong, I will think, he did that favor to me. So let me forget that wrong that he did today. Appreciation is obviously between man and man. The appreciation between a man and God is called gratitude. So they come under two headings. This is just appreciation, the day-to-day
showing between fellow human beings, if we do favors for each other, if we help each other. Of course, we should show appreciation for that, because if you keep just taking it for granted, you don't show any appreciation, one day that person's going to get fed up and they're not going to be giving you any support anymore. So appreciation is obviously very, very important, but between humans, that is called appreciation. But when it becomes between the human and God, then that is called gratitude. But of course, we have to know the origins of it, which we will know through, that spiritual fervor, through that heart, through, not even your mouth will be able to stop you from expressing the joy, because your heart is pleased. Your heart knows it's from God. So that's just finishing off really the wonderful subject about appreciation of life, about celebration of life, and about showing gratitude of life, which was yesterday's special day. Are we ready for Sheikh Tanveer yet? Okay, we're going to have a little break now, and then we're going to come back with Sheikh Tanveer, and we're going to talk about today's release. See you soon. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Adam Safiyullah, la ilaha illallah, Adam Safiyullah, la ilaha illallah. Adam Safiyullah, la ilaha illallah, Adam Safiyullah, la ilaha illallah. Ibrahim Khalilullah, la ilaha illallah, Ibrahim Khalilullah, la ilaha illallah, Ibrahim Khalilullah, la ilaha illallah. Ibrahim Khalilullah, la ilaha illallah, Ibrahim Khalilullah, la ilaha illallah. Musa Kalimullah, la ilaha illallah, Musa Kalimullah, la ilaha illallah, Musa Kalimullah, la ilaha illallah. Isa Ruhullah, la ilaha illallah, Isa Ruhullah, la ilaha illallah, Isa Ruhullah, la ilaha illallah, Isa Ruhullah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Allahu. Goshim Rabah, welcome back to all our viewers, and welcome to Sheikh Tanveer. Goshim Rabah, Sheikh Tanveer. Goshai Marhaba, Reverend Steve. Goshai Marhaba, all our viewers at ALRA TV. Welcome. Okay, we're going to discuss our latest release, our latest video release on our ALRA TV YouTube channel. So please, everybody, part of our daily practice, please make sure that we are observing when this is released, 12 p.m. UK time. Hit that bell icon so you'll be notified of the release, and then hit the like button, leave a comment, and then share. Please get this active, and also just to remind you once again, all the live streams as well. As soon as you come on any live stream, please hit the like button, and it would be wonderful if you could share it as well to people so that they can join as well in any groups that you're in.
So this particular release today was an episode where Sufi Master delivered a taster discourse on the knowledge of the individuality of the spiritual master, which was introduced by Prophet Muhammad, peace be upon him, and is now openly available to all humanity through the blessings of His Divine Eminence Gohar Shahi. Yes, very true. Today's release is very important, especially in the context of, you see, there are so many people who wants to, progress in spirituality in a very quick time. Yes. So today's release is regarding that very subject. That it is in fact about the knowledge that pertains to or belongs to the person of that, the very person of that personality, whatever, whoever that personality may be. So this personal knowledge is initiated by Prophet Muhammad, peace be upon him. And in this knowledge, what happens that you, whoever that person is, you are in love or you are in connection with that person, Yes. not with his rank. With the He may be a personality, yes. saint or a prophet or a messenger or a common man, but you are not interested in the rank of that person. Rather, you are interested, or your aim or your destination is the person of that person, right? So the individual person of that, obviously, this is a very secretive knowledge, and it is granted only to the elite of the elite ones. And who are those elites? Those who literally, practically lay their everything for their beloved. Yes. They are not in the pursuit, they are not in the business of weighing that individual in the context of or in the light of the good and bad, what is right and wrong, and is it according to the religious law? Does the religion permit this? Oh, he was doing this, he was doing that, and they are not in this business. No. They are not even in the pursuit of attaining paradise or for any reward, or they want to avoid hellfire. They don't care about that they are going to end up in hellfire or in paradise. Yes. They are not concerned about this. The only thing that they are concerned, that how to please their beloved, how to be in a connection that is very profound Yes. with their beloved. So obviously, when it is not again, it is not rendered or it is not granted under a spiritual or a religious law. So obviously, such individuals are also granted immunity from their beloved. Like in Prophet Muhammad's era, there was an individual who was called Zaid, I think. So Zaid was, he was, although the consumption of wine had been Yes. disallowed, or so he was caught while he was drinking wine third time. And when third time he came, the companion of Prophet started cursing that person. Yes. And Prophet said that no, don't curse him, although he has committed a mistake, and for that mistake he is being punished. He is being punished, but don't curse him, because he loves God and his beloved God's beloved or God's prophet. So those who love God and those who love prophet, they are not the people that you can curse. So don't curse him. So Sufi Master explained this point, that these people may find to be weak in performance of or in abiding Yes. by the religious law. So they may be, you may find them as sinner,
or doing something that religion or law does not permit. But even then, they are the ones who are in love with their beloved, with the person. So the knowledge that comes from the person, obviously, it is a very special, and whoever ends up pleasing the beloved, obviously it is up to the discretion of beloved that he wants to grant him, and there is no, you can say, there is no limit. They could be granted limitless, and we cannot imagine. And this is what Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar has been preparing for us, that love His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi, regardless of his ranks, regardless of his powers, and regardless of the spiritual benevolence. You don't you don't worry about these things, because end of the day you will be granted beyond you could imagine. But if you are in the pursuit, if you really craving for establishing a connection with the person of His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi, then the person of Sarkar Gohar Shahi is way beyond whatever has been, given to us to understand, or what ever that has been given to for the public to know about him. Because there are so many aspects of the person of His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi that are yet to be explored. And you see, Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar from time to time is so benevolent upon us that he discloses so many secrets that belong to His Divine Eminence Sarkar Riyaz Gohar Shahi. And obviously, Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar is nobody other than His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi. You cannot consider him to be separate from him, because whatever Sufi Master does is only to please His Divine Eminence Sarkar Riyaz Gohar Shahi. And this is what he wants, that Sufi Master formed his relation on the basis that, Sarkar, I want you. Sarkar, I love you, and I do not want anything else, be it paradise or any religion or any high elevated status in spirituality. I don't crave for anything. Yes. All I want is only and only you. So this is what Sufi Master explained us. And obviously, as you said, with the advent of His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi, this knowledge and this grace and this benevolence is open to all those who strive, those who seriously make efforts in this path, that they want a connection, they want a relation with the person of His Divine Eminence Sarkar Riyaz Gohar Shahi. Then Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar is here, and you just have to make an intention of this, a sound intention, a pure intention of this. And Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar is going to take care of all the things that you need to do in this regard. However, as far as the spirituality and religious knowledge and other grace is concerned, Sufi Master has been explaining different things, different knowledges, and obviously, spirituality, the way spirituality has been explained and defined. We don't have any example in history that on such a level, that so very petty details and very meticulously it is explained, and it is more easy for a common man to understand and grasp, and if he desires, he can go for that. But obviously, the very special reward is for those who are in the pursuit of establishing a connection with the person of His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi, or with the person of Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar. Then for those person, obviously, their zikr is going on or not, they are not bothered about it.
or they don't worry about that if they come across any financial hardship or any financially if they are feeling very tight, they don't worry about all the worldly problems cannot get them derail or cannot put them off, because they are every moment the their iman or their faith or their resolve is strengthened by just by looking at the picture of Sarkar Gaur Shahi, or by videos of Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar, or by listening to their lecture, because all they desire, all they want is just the connection, the eternal kind of relation that we, wherever we live, whether we live in this world or hereafter, we want Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar, we want His Divine Eminence Sarkar Riyaz Gaur Shahi. So then these people get rid of all these kind of worries that what is happening, either they are in a job or they are becoming jobless, or they are having any financial difficulty, or they are having a kind of disease or not. No problem. If there is a disease, yes, my protector is with me. He is going to take care. He will advise me before it gets worse or before even gets close to becoming worse. So this knowledge is very secretive and very special, and obviously it is a very big reward for us that the you may have spiritual grace from His Divine Eminence Sarkar Gaur Shahi, and you may have a very high elevated status, and you're spiritually you may be a very high ranking person, but the personal connection, a profound connection with the person of Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar and His Divine Eminence Sarkar Gaur Shahi is way beyond human intellect can even imagine of. Yes, So this was very that supersedes every, so really there's two ways to reach the individuality of God, Yes. through either like the ranks of the prophethood or in the messengers, through religions, or as you quite rightly said, obtaining the love of the spiritual master's individuality. And that connection then can be established with or without religion. And this will supersede everything, won't it? And what an example that is with Zaid, as you said, as many of those followers, they weren't particularly religious people, but their love, respect, and the way they honored the Prophet Muhammad superseded all of this, and they fell in love, and they loved the personality of the Prophet Muhammad, and whether they were in his case they drank wine, which just goes to prove that he wasn't a strict follower of the religion. But I think, correct me if I'm wrong, wasn't he the one that used to sort of cheer up Prophet Muhammad if he ever felt low or down a little bit? Zayd would be the one to cheer up his, give him some humor and cheer up his day a little bit. So this is one way of his way of showing love and loving that individual, the personality, the individual love and respect. Then that will supersede any follower of the religion. And what a beautiful example that is. And we have to give this analogy as well that Sufi Master gave during this, as he always does, always gives a comparison, that we are given just that inner, that sight, that veil is slowly being lifted from us. We are being whispered the truth, aren't we? And that was that analogy was that there was a pile of money on the table. Say, there's a big wad of £1,000 in notes on the table. Everybody will be looking with hungry eyes and what they're going to do with that money. I should have that money. I want that money. I need this. And they will be thinking like this. But if the owner of that money just whispered into the ear of somebody that, this money is fake,
this is not real, these aren't real notes, then that person would be laid back and relaxed, and they wouldn't be, have that desire for that money, and the others would be puzzled. Why is he like this when we're all hungry for the money? And this is all about our knowledge, isn't it? This is all about which gives us the power and gives us the strength to stay with our Sufi master, that we are given this insight that what's real and what's not real. These veils are beautifully being lifted from us, that we are knowing the reality, which we didn't learn from any religions, did we? We didn't learn from going to any worship places. We are given this inside kind of knowledge and information. And I thought that was a beautiful example with the money. The ones that have the knowledge that it's fake money would be just sitting there, and the rest of them that, they don't know, they haven't been told, then they would be, hungry for that money. So fall in love with the personality of the spiritual master. This is how to love the individuality. And that was beautiful as well. The benefits of this, that you won't judge the guide on the religious dogmas, will you? You won't, as you mentioned many, many times, I didn't know about this, but drinking from the left hand or drinking from the right hand, such things that are in strict religious dogmas. Yeah. And why would you judge such a bountiful and divine personality on these mundane things? So that is a huge benefit. You will not judge against what you think is good or what you think is bad, and only accept if you think it's good, not accept it if you think this is bad. But there's a disadvantage, isn't there? If you develop some conjecture with that spiritual master, then the connection starts to weaken, and eventually if you keep breaking down the conjecture, if you keep thinking bad about the guide that's activated your heart and given you such knowledge, then eventually that connection will be broken. So this is a disadvantage of it as well, which is why, as you quite rightly said, we have to be stuck firmly, and there's no, and that's the one that is key, isn't it? That if this representative of God on earth, who has been verified and a guarantor of God, if God has said to the lower self of such a personality that I am pleased with you, pleased with the lower self, then who are we not to be pleased with anything that spiritual master does, or whatever we think that he does, because God has already said, I'm pleased with the lower self. He cannot do any wrong. So this is a real lesson for us. This video is a must, isn't it? Please share this far and wide. I'm surprised. I think it's because it's the weekend. It hasn't really got a good viewership at the moment. But let's get this shared and liked, because this is incredible knowledge, Sheikh Tanvir, isn't it? It is. You like the individual that you mentioned, like would tell jokes to Prophet. Yes. He make him laugh, so that similarly they in individuals like Salman. I think your voice is breaking a little bit. We're trying to get your voice back, Sheikh Tanvir. It's very, very breaky. I think our viewers having difficulty. I think is it connection's breaking a little bit. Try again. Is it okay now? I think. Yes. Yeah. Yes. So Ali also mentioned these, and who are not governed by the religious law, and obviously, if you are not concerned about the rank of your beloved, so obviously the religious law will not be applied to you, and you will not be judging him
and you will not be. And even like if you just decide that okay, come what may, like worst to worst, what is going to happen? Okay, come, you're prepared No, is for it? that. So if, because if you are not Oh, I think you're freezing, Sheikh Denvir. I think we've lost the connection. Just try I'm again once sorry, more. I'm Yeah, the connection. the connection's a little bit weak. Yeah, yeah. I'm sorry, it's really, anyway, can you hear me now? Yes, yeah. Okay, so I was just telling this point that like people like Ali, Salman, Farsi, Abu Dhar Ghaffari, they were the individuals, and Zed also, like Zed would tell joke, and he would try Yes. to please Prophet, he would try to make him laugh. And a very good example that although like, there are some thousands of pounds are here on the table, and if I tell some somebody that these are fake, obviously that person is not going to be attracted by that. And even kind of knowledge the master is imparting with us, like you have to understand that the gems are because not going to earn you the happiness that you are striving for. So Yes. even genuine gold coins or are not going to conduce the kind of pleasure and happiness that you are after. You are after pleasing your beloved. So no matter what happens, Yes. yes, Yes. it is just for the sake of saying it is to uh, get us understand that if the notes are, then obviously nobody will pay any heed to that, that these are fake notes, and the rest of be attracted to those notes. But individual, these notes are fake. But that individual is in the pursuit of it and having a personal connection with the beloved. That individual, no matter if these notes are genuine and there are gold coins and jewels and diamonds also, but he is not going to be attracted because he knows that these things are not going to conduce happiness and pleasure that I am after. Yes. Their Yeah. pleasure and their happiness lies only and only in the smile of their beloved. And this is what they are after. They care for nothing, whether they get paradise or somebody comes and tell them that you are going to end up in hellfire. They care for nothing. Okay, it is okay, no problem. I will live happily in hellfire. But I, all I want that I want to please my beloved. I want to remember my beloved. I want to see my beloved around me. That's it. So obviously, when they have this kind of a connection, to they care for nothing. Then what about the Lord Himself? That you as an individual or nothing. Then will Lord going for about you? No. He will pardon all the mistakes that you do on daily basis. Because such individuals don't make any mistake on purpose or willingly. By mistakes, they may commit something that is not good, but they care that whether this action is going to strengthen my connection or not. They are such people. They Yes. develop this understanding. So whatever they do to, and this is the formula. This is the key that is given to us by
Sufi master, and this is a very special secret that Sufi master has shared with us. It is up to us. Either we want to have like other things, or we want to have a very personal connection with His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi and his beloved, obviously, Sufi master Sayyidi Younus AlGohar. So this knowledge of individuality, so it came with Prophet Muhammad, and Sufi Master gave that wonderful example, because it's an unshakable, isn't it? Unshakable bond, unshakable trust. Unshakable. Whereas in previous eras, I mean, look at Lord Jesus, that was a wonderful example. Those very, very close disciples, seemingly close disciples that weren't given this knowledge of loving the personality, of divine love, individuality of love. When that test came, the ultimate test came, when the guards approached and asked, "Is this your master?" and arrested Lord Jesus, and then they ran away. They ran at that test, and they denied most of those proceedings that happened. That Lord Jesus even told them, "This is going to happen, that's going to happen," and still, because they were in the back of their mind, judging and balancing in their own mindset, or maybe going back to the religion of Prophet Moses, and they lost the test, and because they didn't have that bond of the individual love. So for us, and that's wonderful, isn't it? That connection is so smooth. The connection and the path is smooth on this spiritual progress when you have, you're in a beautiful relationship, you are pleasing the heart of the spiritual master, you are showing love, respect, care, and the path is very smooth for us. But the path, the religious path, that is a very bumpy ride, isn't it? And that was a very important part of this text as well, that we must understand, that the difference is the journey, isn't it? How safe and secure we are on this journey if we establish a strong and true connection with our guide who will take us to our destination. And the religions are always going to be a hit and miss and bumpy journey on this process, aren't they? Very true, very true. Yeah, and this is what exactly happened when His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi adopted occultation. At that time, there were millions of people who would say, "Yes, we love God Shahi, we love God Shahi." And you must have seen those videos also. There are thousands and thousands of people chanting slogans that we love God Shahi, we love Sarkar Gohar. Yes. But when Sarkar Gohar Shahi adopted occultation, had already foretold that I'm going to disappear one day, and you would be looking at. I think he's frozen there, but I think we're coming to the end of the show now. I think you've frozen again, Sheikh Tanvi. I'm very sorry. And I hope it's to certain individuals, to few individuals. Yeah. Okay. Go office to you, Sheikh Tanvi. I'm very sorry. It's nothing to do with our lovely Sheikh Tanvi. Gave us a beautiful recap of yesterday's or today's release, I should say. He's got a bit of a weak connection. You see, that's a sign for us, isn't it? People are using the internet like crazy. In London, most certainly. So all of us in London, especially now, let's share this video right here and now while we're online. It's just a sure sign that everybody is online these days. They're on their social media. They're looking for answers. They're looking for knowledge. And this is beautiful, isn't it? Beautiful. If you want a smooth path of spirituality to God, find a spiritual master and love the individuality, embrace everything, blindly follow the spiritual master, because God has verified that spiritual master. God is pleased even with the lower self of that spiritual master. Then who are we to have any kind of questions or any kind of doubts? Everything is the truth, and everything will lead us to our destination.
And that was a beautiful comparison that Sheikh Tanvir just left us with. I hope everybody heard that, exactly what happened in the time of occultation. And previously it happened with Lord Jesus. What were they in love with? Maybe the followers of Jesus were in love with the miracles, in love with the healing, in love with some of the profound knowledge that Lord Jesus was saying. But if they were submerged and completely lost and sold and divinely in love with Jesus, then what would they have said? What am I without my master? I'll go to prison. If master's going to prison, I'll go to prison. I will follow my master no matter what. But something was in their mind. Maybe the Romans are right. Maybe the Jewish elders are right. Start balancing, start thinking, start questioning. Maybe I was wrong. Then you're gone. When that test comes, and we've seen it in recent times once again, when that test came, and the beloved Sufi master Younus AlGohar was there, standing alone, saying that His Divine Eminence Gosha hasn't gone anywhere. And look at all the, we're showing these huge conferences and speeches all the time of His Divine Eminence. Thousands and thousands and thousands of people there. They just disappeared. And even those that were still around, when Sufi Master asked them, please tell them that His Divine Eminence hasn't gone, they didn't want to know. And they just, they went into their own little world. And once again, when they saw the miracles, they saw the heart activations, they saw people were coming from different countries and getting their visas and all this kind of thing, then they came back. So this, as history has repeated itself again, this time we can build a very, very strong bond of trust and love with our spiritual master, with our spiritual guide, that nothing will shake, nothing we ever hear, we see, we think will weaken or, heaven be forgive, break that spiritual bond, that divine cable that is between us. Amen. So once again, I'm just going to remind you again about the Amazon. It's very important. I'm still really disappointed. Only 8 people have bothered to give any kind of a review or even give it any kind of a 5-star. It's very easy to do. It took me 1 minute to do it. Sign in, go on to Known Unknown Part 2, hit the 5-star buttons, write a review, and that's it. Otherwise, it's going to be taken off just like the first one. When you go and see the first one, Known, Unknown, all that work, all that love, all that care that was put into it, how Sufi Master was so excited when it came onto Amazon, it's been taken off. And they're going to take this one off as well very, very soon, if only a few people are going to, say that they liked it or recommend others to watch it. So please do so. When I put it on the MFI, we have a group on Messenger, MFI UK. There's hundreds on there. I don't know how many hundreds of people are on there. Thumbs up, beer shut, this. And 2 people have done it. I think 3 people have bothered to do it. It's really important that we support everything to do with mission as part of our daily rituals, our daily lifestyle. Thank you for joining me, and I'll see you tomorrow for the Daily Prelude Show, 9 p.m. Stay safe, stay tuned, and God office.
شاہی گوہر شاہی گوہر شاہی گوہر شاہی گوہر شاہی گوہر شاہی گوہر شاہی ایک ہستی گوہر شاہی کی ایک ہستی گوہر شاہی کی ایک ہستی گوہر شاہی کی جو سب کو پیاری لگتی ہے ایک ہستی گوہر شاہی کی ایک ہستی گوہر شاہی کی جو سب کو پیاری لگتی ہے ایک ہستی گوہر شاہی کی جو سب کو پیاری لگتی ہے ایک ہستی گوہر شاہی جس کا سورج چاند پہ سایہ ہے جس کی بولی صورت چمکتی ہے جس کی بولی صورت چمکتی ہے جس کی بولی صورت چمکتی ہے جس کا سورج چاند پہ سایہ ہے جس کی بولی صورت چمکتی ہے جس کی بولی صورت چمکتی ہے جس کی بولی صورت چمکتی ہے ہستی گوہر شاہی کی ہستی گوہر شاہی کی جو سب کو پیاری لگتی ہے ایک ہستی گوہر شاہی کی جو گوہر شاہی گوہر شاہی گوہر گوہر شاہی گوہر 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 مخلوق کو جو فیض یاب کرے اور صحبت ریاض پہ ناز کرے اور صحبت ریاض پہ ناز کرے اور صحبت ریاض پہ ناز کرے مخلوق کو جو فیض یاب کرے اور صحبت ریاض پہ ناز کرے اور صحبت ریاض پہ ناز کرے اور صحبت ریاض پہ ناز کرے جس ہستی میں گم احمد ہے جس ہستی میں گم احمد ہے جو اس دنیا کا مہدی ہے جس ہستی میں گم احمد ہے جس ہستی میں گم احمد ہے جو اس دنیا کا مہدی ہے ایک ہستی گوہر شاہی کی ایک ہستی گوہر شاہی کی جو سب کو پیاری لگتی ہے ایک ہستی گوہر شاہی جس کا سورج چاند پہ سایہ ہے جس کی بولی صورت چمکتی ہے جس کی بولی صورت چمکتی ہے جس کی بولی صورت چمکتی ہے ہستی گوہر شاہی کی ہستی
شاہی اس عالم کا لا مثل مسیحا لگتا ہے، لا مثل مسیحا لگتا ہے، لا مثل مسیحا لگتا ہے، گوہر شاہی اس عالم کا لا مثل مسیحا لگتا ہے، لا مثل مسیحا لگتا ہے، لا مثل مسیحا گوہر لا مثل مسیحا لگتا ہے، گوہر شاہی اس عالم کا لا مثل مسیحا لگتا ہے، لا مثل مسیحا لگتا ہے، لا مثل مسیحا لگتا ہے، ہر قوم کو جس نے پیار دیا، ہر قوم کو جس نے پیار دیا، جو ہر قوم کو ہر پہ مرتی ہے، ہر قوم کو جس نے پیار دیا، ہر قوم کو جس نے پیار دیا، ہر قوم کو ہر پہ مرتی ہے، ہر قوم کو جس نے پیار دیا، ہر قوم کو جس نے پیار دیا، ہر قوم کو ہر پہ مرتی ہے، ہر قوم کو جس نے پیار دیا، ہر قوم کو جس نے پیار دیا، ہر قوم کو ہر پہ مرتی ہے، ہر قوم کو ہر پہ مرتی ہے، ہر قوم کو ہر پہ مرتی ہے، ہر قوم کو جس نے پیار دیا، ہر قوم کو جس نے پیار دیا، ہر قوم کو ہر پہ مرتی ہے، ہر قوم کو جس نے پیار دیا، ہر قوم کو جس نے پیار دیا، ہر قوم کو ہر پہ مرتی ہے، ایک ہستی گوہر شاہی کی، ایک ہستی گوہر شاہی کی، جو سب کو پیاری لگتی ہے، ایک ہستی گوہر شاہی کی، ان لوگوں کا کیا پوچھتے ہو جو ہو گئے ذات ریاض میں زم، جو ہو گئے ذات ریاض زم، جو ہو گئے ذات ریاض زم، ان لوگوں کا کیا پوچھتے ہو جو ہو گئے ذات ریاض میں زم، جو ہو گئے ذات ریاض میں زم، جو ہو گئے ذات ریاض میں زم، ان لوگوں کی شخصیت نے، ان لوگوں کی شخصیت نے بس ہستی ریاض جھلکتی ہے، ان لوگوں کی شخصیت نے، ان لوگوں کی شخصیت نے بس ہستی ریاض جھلکتی ہے، ان لوگوں کی شخصیت نے بس ہستی ریاض جھلکتی ہے، ایک ہستی گوہر شاہی کی، ہستی گوہر شاہی کی، جو سب
سب کو پیاری لگتی ہے ایک ہستی گوہر شاہی جس کا سورج چاند پہ سایہ ہے جس کی بھولی صورت چمکتی ہے جس کی بھولی صورت چمکتی ہے جس کی بھولی صورت چمکتی ہے ہستی گوہر شاہی کی ہستی گوہر شاہی کی جو سب کو پیاری لگتی ہے گوہر شاہی 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 ہستی گوہر شاہی کی ایک ہستی گوہر شاہی کی جو سب کو پیاری لگتی ہے ایک ہستی گوہر شاہی جس کا سورج چاند پہ سایہ ہے جس کی بھولی صورت چمکتی ہے جس کی بھولی صورت چمکتی ہے جس کی بھولی صورت چمکتی ہے ہستی گوہر شاہی کی ہستی گوہر شاہی کی جو سب کو پیاری لگتی ہے گوہر شاہی مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمشکار, ست سری اکال اینڈ ویری گڈ ایوننگ. گوہر شاہی مرحبا. ماجد بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ As a human being, our perspective of life should be aligned with our destiny. We are here not to live forever. And whatever time we have here, we should make sure that we don't waste any single second of that time. 70 years, 80 years is nothing. And literally it's just
I think 50 years, because when you're 60, you don't want to do anything. 70, you're more tired. Everybody knows who practice a religion that we're here for a very short period of time. Our life has a different meaning than what we normally understand. This life is a test. Like when you enter an examination hall, you have to answer certain questions in a limited period of time. Sometimes you have to answer all those questions in 2 hours. You cannot afford to waste a single minute, can you? We have this tendency that we know why we are here, and even then we become heedless. And our condition normally is like when we suffer from sleep paralysis. We know everything that goes on in our surrounding. We're able to see, we're able to hear, but we're not able to talk, we're not able to move. And this is exactly how we feel when we become heedless. This life is not to indulge in terrestrial luxuries and comforts. This life is not to pursue in irrelevant targets and achievements. This life is not to look for futile luxuries, futile achievements. What happens is, I'm telling you how we become heedless. Even though we know we are here for a short period of time, and soon we have to go back where we came from. But even then, it goes into our subconsciousness, and we act like we have nothing to do with the other world. We have nothing to do with the life hereafter. And the reason why we behave in such a childish way is because when we are born, you need to understand that our brain needs a special soul that grants the brain intellect. Like the physical heart is no different to a physical heart of an animal. What makes a human heart special is the soul, dedicated soul that sits on the fleshy heart. And that spiritual heart needs to be activated. When we talk about heart and spirituality, we are not talking about the fleshy heart. Rather, we're talking about the spiritual heart that is in dormant condition and it's sitting idle on the physical heart. Similarly,
Intellect, intelligence, power to think and recognize and calculate and compute, all these things, all these faculties will come by a soul that controls our brain. And that is the soul of Ana. And this is the same soul, when it is enlightened, it enables you to see God. It enables you to acquire agape love, rapturous love. But what happens is, as you are born and you come into this world, six celestial souls are placed inside your body, and one evil spirit is placed inside your body. And this evil spirit is termed as the lower self, the negative psyche, the lower self. Board again. Ana. In English, self. Ana means self. This soul is responsible for intellect. If this soul is diseased or ill, people become mad. If somebody is born mad, it's simply because of this soul either not functioning properly or this soul is absent. So this soul is responsible for intellect. I want you to repeat it. This soul is responsible for intellect. And bear it in mind. As you are born in this world, and this 5 souls of the breast, and then the 6th one, all these 6 celestial souls are placed in your body. What happens is, the devil applies some bars on it. 3 layers. Okay, now the function of intellect is absent. And then an evil spirit is placed inside your body here at the belly button, and it's called nafs.
Nafs is an evil spirit. Okay? Black, pitch black is the color of the soul. And its size is half of your body. Now, the interesting thing is, horribly interesting, not in a good way. This soul only the feet of nafs are on our belly button. The head of this evil spirit is inside our head. Do you understand this point? So what happens is, because the head of this evil spirit is inside our head, and our main soul, the self, Ana, has been barred with 3 layers. It doesn't work. So we are without intellect. Okay? Then people still have intellect. They make aeroplanes, they become doctors, they become engineers, they do a lot of things. There are some really good intellectual people in this world. So this intellect that we have comes from the head of the evil spirit. Evil intelligence. Now, this tells us to do things to make our terrestrial life better. Go after money, go after luxury, comfort. Go after everything that belongs to this world. You keep telling them that you're here for a test and you should think about your life hereafter. Do something good so your life hereafter, your eternal life, is better. But who is listening? All your spiritual faculties are dormant, and the one who is listening inside your head is the devil, who turns a deaf ear on every single piece of good advice. And this is how we become heedless. So our higher self is in control of our lower self. Right? Opening of the heart. The moment we get our heart activated by a Sufi master, it starts to produce divine light. And then that divine light starts fighting with the lower self. Do you understand this point? And in no time, this evil spirit from Ammara, from stage 1,
goes to stage 2, and it shrinks a bit. From 2 to 3, shrinks a bit. Your head is now free. And then your soul of the head is now left with only 3 layers. And now you need activation of the soul of the self. Okay? And the mystical formula which will apply to this soul is Yahu. 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 The most majestic chant. It produces a lot of heat. And with the heat of this zikr, heat of this chanting of Yahu, these layers, one after another, are burned and removed. And your intellect is finally freed. That's when you become an intellectual person. Then your intellect will tell you what to do. It will tell you, come on, fool, you're only here for a test. Apply all your energies to the one which is more significant in your life. And that is how you change your perspective of life. Before that, you're entangled with a lot of problems. You know, like Ashfaq and his wife, if they're not getting along well, they're lingering on it. They're wasting their time. I mean, it's not a big deal. If you do not get along well, live your own life. You don't have to live and die like a husband and wife. If you're not socially or emotionally compatible with each other, do not waste your life. What do you think? Because, I mean, it's just one part of your life. Your main objective should be your eternal life. If something is becoming a problem or a hurdle in your way to obtaining good results in your eternal life, then you should say goodbye to such problems. Because these relations are just for this world. Whether you are more privileged financially, socially, or you are less privileged in this world, remain focused on spiritual achievement, remain focused on awakening of your souls and your spiritual journeys, because that is your true aspect of life. I hope you understand my point, do you? I mean, these relations, like husband and wife, father and son, brothers and sisters, these are very terrestrial relations. Your soul doesn't have a father or a mother or a brother or a sister or a wife or a husband. Your soul is just a soul. According to God, your soul is like a divine mirror which you're supposed to polish and spiritually buff it. Buffing
of the soul in order to attain shimmery shine on the mirror of your soul is your prime object. If you forget your prime object and you just waste your time in marriages and divorces, you're a foolhardy. Remain focused on your spiritual progress. This is the most important thing in your life. These relationships practically have nothing to do with your spiritual progress, but in some cases, these relations become hurdles in your way to God. So this was my initial thoughts, and I wanted to share it with you, and I hope you will benefit from this description. Now we're going to have questions, and in the middle somewhere, I'll give you one more 10-15 minutes lecture in English. I hope that's going to be okay. یعنی لطیفہ انا ہے یہ. لطیفہ انا جو ہے اس کے اوپر 3 پردے ہیں. ایک پردہ ظلمانی ہے، ظلمت. پھر اس کے بعد ایک پردہ جو ہے نورانی ہے. بتاؤ نورانی پردہ کیا ہے؟ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے لطیفہ انا کو یاہو کے ذکر میں لگائیں گے تو اس سے ظلمت چلی جائے گی، اور یاہو کا جو نور ہوگا وہ نور خود پردہ بن جائے گا. وہ پردہ بن جائے گا نا. اس میں پھر نور ہی نور، سب نور ہی نور دکھائی دے گا. پھر اس کے بعد پھر جب اس کو لے کے اوپر جائیں گے، دیدار ہوگا، تو پھر وہ نور کا پردہ ہٹے گا اور پھر وہ رب آ جائے گا. پھر رب ایک پردہ بن جائے گا، وہ ربانی کہلاتا ہے. پھر رب کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. پھر ہاں، رب کے علاوہ کچھ سمجھ میں آئے گا ہی نہیں. رب کے علاوہ ہاں یہ ہوتا ہے، رب کے علاوہ کچھ سمجھ میں آتا نہیں ہے. ہم کو یہ بڑی جلدی پتہ چل گیا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے اس میں ہوتا ہے، تو ہم پھر اس لطیفہ انا کے راستے پہ گئے نہیں. ہم نے تو ہماری منزل تو مرشد تھا، سمجھے. میں نے کہا جی ہماری منزل تو مرشد ہے، تو ہم نے تو اس راستے پہ جانا ہی نہیں، کیونکہ وہاں اگر چلے گئے تو وہ حجاب ربانی آ گیا تو پھر تو کچھ اور سمجھ میں نہیں آئے گا. پھر مرشد سے تعلقات خراب ہو جائیں گے، کیونکہ وہ حجاب ربانی ہو جائے گا نا وہ. تو پھر آپ کو سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ ہاں. اچھا، اب جب تک اس میں جو عقل ہے، جب تک نفس جڑا ہوا ہے نا اس کے ساتھ، ہاں، تو نار سے عقل کو جو ہے فیڈ مل رہی ہے. سمجھ گئے؟ اچھا، پھر جب رب کا دیدار ہو جائے گا، رب کا، ہاں، تو پھر اس عقل کا تعلق بھی وہیں سے جڑ جائے گا. پھر ہاں، پھر کیا ہوگا؟ پھر جو عقل کا تعلق وہاں سے جڑ گیا تو پھر آپ کی عقل عرش الہی کے آئیڈیا لگایا کرے گی. اچھا، یہاں کرسی تھی تو اس کے پیچھے یہ ہوگا، اس کے پیچھے وہ ہوگا، یہ ہوگا، اللہ ایسے چلتا ہوگا، اللہ ویسے چلتا ہوگا، اللہ ویسے بولتا ہوگا.
یہ آئیڈیاز اس کے جو ہے 90% درست ہی ہوتے ہیں. تو ابھی تو تم آئیڈیا نہیں لگا سکتے نا اللہ کے بارے میں. کیوں نہیں لگا سکتے؟ تمہاری عقل کا تعلق جو ہے ابھی عرش الہی سے جڑا نہیں ہے. جب تمہاری عقل کا تعلق عرش الہی سے جڑ گیا تو پھر عقل تمہاری وہیں سے جڑ گئی، بس وہی سوچ میں رہے گا کہ بس وہاں کے لیے کچھ کرنا ہے. اور پھر عالم غیب سے تعلق جڑ گیا تو پھر اس عقل کا تعلق وہاں سے جڑ جائے گا. پھر یہ عقل کہے گی یہاں جا کے کیا کرنا ہے، ادھر جاؤ. یہ جو عقل ہے پھر کہے گی یہاں جا کے کیا کرنا، تو بھی اسی در پر جا جہاں سب کی بگڑی بنتی، ادھر ہی جا. تو یہ جو نفس ہے، اس نفس نے لطیفہ انا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہوتا ہے. لطیفہ نفس نے، اس کا اثر لطیفہ نفس کا ہمارے سر تک ہے، یہ جاننا ضروری ہے. لطیفہ نفس کا اثر کہاں تک ہے؟ ہاں، اس میں ہماری عقل متاثر ہو رہی ہے. پھر جب یہ لطیفہ نفس کا عمل دخل لطیفہ انا سے ختم ہو جاتا ہے اور لطیفہ انا میں نور آ جاتا ہے، اس کو پھر کہتے ہیں عقل سلیم، کہ اب اس کی عقل سلامت ہو گئی ہے، پہلے نفس کے قبضے میں تھی. اچھا، روحانیت میں سب سے زیادہ جلدی نفس کو پاک کرنا کیوں ضروری ہے؟ اب یہ ذرا پتے کی بات ہے. ہاں، روحانیت میں سب سے زیادہ جلدی نفس کو پاک کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک نفس ناپاک رہے گا، جب تک نفس کا جو قبضہ ہے وہ لطیفہ انا پر جب تک رہے گا، تو اس ہماری عقل جو ہے وہ شیطان کے قبضے میں ہوگی، شیطان کی غلامی میں ہوگی. صحیح ہے؟ پھر وہ جو عقل ہے ہماری جو شیطان کے قبضے میں ہوگی، وہ عقل ہماری ہم کو مرشد کے خلاف ہی کرتی رہے گی. اب جو مجھے لوگ کہتے ہیں نا، ہم کو بڑے وسوسے آتے ہیں، میں روحانی طور پر چیک کرتا ہوں، شیطان کہتا ہے میں نے کوئی وسوسہ نہیں ڈالا. سمجھے؟ ہاں، میں نے کوئی وسوسہ نہیں ڈالا. خناس کہتا ہے کہ جی ہم کو موقع نہیں ملا. اور پھر لوگوں کو وسوسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ دراصل وسوسے ہوتے ہی نہیں ہیں، ان کے اپنی شیطانی سوچ ہے جو سوچتے رہتے ہیں. ان کے نفس کی سوچ جس نے دماغ پر قبضہ کیا ہوا ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے سرکار کے خاندان کے ہی لوگ ہیں، نفس پاک نہیں ہے، ان کو پتا ہے سرکار امام مہدی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو پتا ہے سرکار امام مہدی ہیں، لیکن ان کا جو لطیفہ انا ہے، جو ان کی عقل ہے، وہ ان کے نفس کے قبضے میں ہے. ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہم لوگ اس مشن میں لگ جائیں. نفس اور شیطان ان کو کہتا رہتا ہے تو سائیں ہے، تو سائیں ہے، تو بڑا ہے، تو سائیں ہے. اس سائیں کے اسی بات کا بخار چڑھا ہوا ہے سائیں کو کہ میں سائیں ہوں. اس سائیں کو اتنی روحانی آنکھ میسر نہیں ہے کہ وہ اپنے اندر جھانک کے دیکھ لے کہ اندر سائیں نہیں کتا بیٹھا ہوا ہے جو تجھے سرکار امام مہدی گوہر شاہی سے دور کر رہا ہے. وہ عزتوں کے چکر میں پڑا رہتا ہے، اس کو یہ لگا دو، اس کو وہ کہہ دو، وہاں فون کرو، وہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، سب کی خبر رکھو. یہ شیطانی ہے نا، یہ ایسی عقل ہے جس کو شیطان نے اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے. اب جب شیطان نے عقل کو قبضے میں کیا ہوا ہے تو آپ اس کو سمجھا کیسے سکتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو سمجھایا نہیں جا سکتا. یہ انسان کی سوچ جب تک شیطان کے قبضے میں ہے
ایسے بندے کا کوئی بھروسہ نہیں. انہی معاملات کے لیے اللہ کے رسول نے تعلیمات شریعت کو ایجاد کیا کہ جب تک ان کی سوچ شیطان کے قبضے میں ہے، شریعت کا قانون ان پر لاگو کر کے رکھو. شریعت کا قانون لاگو کر کے رکھو، سمجھے؟ دین نے کہا. اور مرشد نے کیا کہا کہ میرے قرب میں نہ آئے، دور دور رکھو. پتنی میرے قریب آ کر کے میرے کھانے پر کتنا اس کو اعتراض ہوگا، میرے کھانے کے طریقے پر اعتراض کرے گا، میرے بیٹھنے کے طریقے پر اعتراض کرے گا، میرے آنے جانے کے طریقے پر اعتراض کرے گا، میں لوگوں سے ملوں گا اس پہ اعتراض کرے گا. بولے گا نہیں، اندر ہی اندر یار یہ ان سے کیوں مل رہے ہیں، یار دیکھو یہ ایسا کیوں کھا رہے ہیں، یہ ایسے کیوں چل رہے ہیں. وہ وسوسے نہیں ہیں، وہ اندر جو شیطان نفس بیٹھا ہوا ہے نا، اس نے آپ کے دماغ کو پکڑا ہوا ہے اور پکڑا ہی رہے گا جب تک لطیفہ انا یاہو کے ذکر سے منور نہیں ہو جاتا. آپ کی سوچ شیطانی ہی رہے گی. اس لیے قرآن مجید نے کہا ہے قد افلح من تزکا، یعنی تاکید کے ساتھ کہا کہ قد افلح، کہ آپ یقین جانیے کہ کامیاب ہو گیا، من تزکا، جس نے تزکیہ کر لیا. اماد الاسلام بھائی، اللہ کا بڑا شکر ہے. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ نفس کو پاک کیے بغیر اگر مر گئے تو پھر دنیا میں آنے کا فائدہ ہی نہیں ہوا. کچھ ہوا کیا؟ ابھی تو لوگ بہت سارے دعا کرتے ہیں مجھے موت آ جائے، ظاہری پریشانیوں سے تنگ آ کے موت کی دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب دیکھو یار، تم 8-9 گھنٹے سوتے ہو تو اس دوران تمہارا نفس نکل کے شیطانی محفلوں میں چلا جاتا ہے اور نہ جانے کتنی نار بھر کے لاتا ہے. نقصان کسے ہوتا ہے؟ تم کو. صحیح ہے نا. اور جب تم ناپاکی کی حالت میں مر گئے، جب تک زندہ تھے 8-9 گھنٹے سونے کے بعد اڑ جاتے تھے نا، پھر اپنے آپ پر کنٹرول کر سکتے تھے نا کہ یہ غلط کام نہیں کرنے. مرنے کے بعد تو جسم بیکار ہو گیا، اب تو تمہارا نفس آوارہ ہو گیا، شیطان کی محفلوں میں جا کے بیٹھے گا، بدرو بن جائے گا، اس کا عذاب تو تجھے ملے گا. اس لیے بہتر ہے کہ اپنے نفس کو پاک کریں. نفس کو پاک کرے بغیر کوئی ترقی نہیں ہے. جب تک نفس پاک نہیں ہوگا اس وقت تک قلب میں کوئی نور استقرار نہیں پکڑے گا، ٹھہرے گا ہی نہیں. اور اگر نفس پاک نہیں ہے تو نہ کوئی عبادت، نہ ہی کوئی مجاہدہ کام آئے گا. ٹھیک ہے نا بھائی. دیکھو نا جی، ناپاک جسم سے عبادت کرنا مکروہ ہے. ناپاک جسم سے عبادت کرنا، یار لکھ لینا ذرا یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا ابھی، یہ لکھ لینا. ناپاک جسم کے ساتھ عبادت کرنا مکروہ ہے اور ناپاک نفس کے ساتھ عبادت کرنا گناہ ہے. ناپاک جسم کے ساتھ عبادت کرنا مکروہ ہے اور ناپاک جسم کے نفس کے ساتھ عبادت کرنا گناہ ہے. اب کیا کرو گے تم؟ عبادت نہ کرو تو گناہ، عبادت کرو تو گناہ. پھنس گئی جان شکنجے اندر، جوں بیلن وچ گنا. اب کیا کرے آدمی، کہاں جائے؟ نہ کرے عبادت تو گناہ، کرے تو گناہ.
اور گناہی نہیں بلکہ صوفیاء نے کہا ہے کہ اگر قلب اور نفس ناپاک ہیں اور تو عبادتیں کر رہا ہے تو یہ ایسی عبادت چھپا ہوا شرک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا اس شخص کا حال نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ اماد الاسلام بھائی نے کہا ہے کہ میرے بارے میں کوئی فون کرے تو اس کو اگنور کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کفر کا فتویٰ ایسا سستا ہے جیسے سبزی۔ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہوگا اماد الاسلام بھائی، ہم تو صوفی لوگ ہیں نا، ہم سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ کوئی بات کہیں سے آتی ہے تو اس کی ہم تحقیق کرتے ہیں، اور ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ کتنے نیک صفت انسان ہیں، درویش منش انسان ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں۔ کوئی 1,00,000 فون بھی کرے تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ رہ گئی بات کفر کے فتووں کی، تو یہ جو ناحق کفر کے فتوے دینے والے ہیں نا، یہ سارے فتوے ان کے گلے کا ہار بنیں گے یوم محشر میں، ان کا حال اچھا نہیں ہوگا۔ جب بھی کسی نے امت کا شیرازہ جو بکھرا ہوا ہے اس کو سنوارنے کی کوشش کی ہے، جب بھی کسی نے وحدت کی بات کی ہے، وحدت المسلمین کی بات کی ہے، جب بھی کسی نے امت کے مفاد کی بات کی ہے نا، تو سارے فرقے والے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ لیکن ایک کہاوت ہے صوفیوں میں کہ کتا بھونکتا رہتا ہے، فقیر گزر جاتا ہے۔ کتوں کا کام بھونکنا ہے، آپ ان کو بھونکنے دیں، آپ بس گزر جائیں۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا۔ اس دنیا میں آنے کے بعد آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا۔ یہاں تو چاروں طرف راہزن بیٹھے ہیں نقب لگائے، آپ ان کی بات مانیں گے تو آپ مومن ہیں، اور اگر آپ ان کی بات نہ مانیں تو آپ کافر ہیں۔ تو گویا ان کی بات ماننا ایمان ہے، نہ ماننا کفر ہے۔ اللہ رسول کا تو ذکر ہی نہیں ہے بیچ میں۔ لیکن اب تو وقت آ گیا ہے سٹینڈ لینے کا۔ اور پھر علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ جب زیادہ ہوائیں چل رہی ہوں نا تو جہاز کی سپیڈ بھی تیز ہو جاتی ہے۔ کیا سمجھے؟ جب ہم ویسٹ سے ایسٹ کی طرف جاتے ہیں تو ہوائیں تیز ہوتی ہیں۔ اب ہم جب یہاں سے جاتے ہیں نا امریکہ، تو تقریباً کم و بیش 8 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے جاتے وقت۔
اور جب ہم واپس امریکہ سے آتے ہیں لندن تو 6:30 پونے 7 گھنٹے کی فلائٹ، کیونکہ آتے وقت ہوائیں بہت تیز چل رہی۔ اگر تم حق پر ہو تو مخالفت سے نہ گھبراؤ، آپ لگے رہیں، جتنی بھی مخالفت ہوگی ہوتی رہے۔ اب کتنے مولوی ہیں، خاص طور پر بریلوی مولوی، جو ہمارے خلاف یوٹیوب پر ویڈیوز بنا بنا کے لگاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ قادیانی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ اس کا ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ اپنے مرشد کو نعوذ باللہ نبی سمجھتے ہیں، ایسے ایسے خرافات بولتے رہتے ہیں۔ ہم ان کو جواب ہی نہیں دیتے، کیونکہ کتوں سے ہم بات چیت تو نہیں کر سکتے نا بھائی، ہم تو انسان ہیں، انسانوں سے بات چیت کرتے ہیں۔ کتوں کا کام بھونکنا ہے، ہم تو یو کین ناٹ reply by barking to them again۔ ہم تو کتوں سے جو ہے وہ کلام نہیں جانتے ہیں، کتوں سے کیسے کلام کیا جاتا۔ بنائی ہیں ویڈیوز بہت ساری، کسی میں کہا ہے کہ یہ اللہ کا گستاخ ہے، کسی میں کہا ہے کہ یہ نبی کا گستاخ ہے، اور ویڈیو تو ویڈیو ہے، ڈبنگ کر دو، ڈبنگ کر دو، آواز تبدیل کر دو، یہ تو بڑا ماڈرن زمانہ ہے، کچھ بھی کر دو۔ تو آپ ایسے لوگوں سے نہ گھبرائیں۔ گل نور لشکر آج بولا ہے یہودی ہے، چلو ٹھیک ہے۔ بلے شاہ نے کہا ہے کہ لوکی تینوں کافر آکھن تو آہو آہو آکھ، کہ لوگ تجھے کافر کہیں گے اور تو کہنا ہاں جی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، حق، بے شک حق۔ کہ آپ کو کسی سے اپنے ایمان کا سرٹیفکیٹ تو نہیں چاہیے نا، اللہ علیم الخبیر ہے، اللہ جانتا ہے آپ کے دل میں کیا ہے۔ ہمیں بھی کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، اس لیے اگر کوئی ہم کو بولتا ہے کافر تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید فتوے دینے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اسی طرح فتوے دے دے کے آپ جہنم میں جائیں گے۔ شہزاد معروف بریڈفورڈ: should we do everything the opposite of the nafs, like if we want to drink tea then we don't, etc., unless we are fed up? How should it be done? Well, if we do that, we will be intimidating our lower self, and he will become irritated and will create some more problems for you. So the best thing is, in order to purify the lower self, the best option is to concentrate on your heart and try and concentrate as much as possible and engage in zikr as much as possible. The more nur you have, the more divine energy you produce in your heart, the better it is for you, for your spiritual progress, and also for purification of the lower self. Sarkar Gohar Shahi tells us a story of a Sufi saint, Bayezid. Sarkar Gohar Shahi said, Bayezid was still in the period of austerity, and he was engaged in vigorous physical
worship in a jungle. He would do many different types of worship. And while he would worship God, he would see that the devil would stand on a side and look at him. But whenever he would engage in zikr exercise, whenever he would concentrate on his heart so that God's name may enter the heart, the devil would come near him and would distract him. One day, Bayezid got really, really upset, and he picked up a stick and he ran after the devil. And he heard a voice, and the voice said, Bayezid, you cannot finish him by hitting him with a stick. And Bayezid said, how do I get rid of this devil? And the heavenly voice said, the divine energy. It produce divine energy in abundance. Because divine energy is something that he cannot stand. He burns by divine energy. So then he concentrated on his heart and he didn't bother about the devil. And a day came when he was so enlightened and he would produce so much divine energy that even the magicians from the city ran away, because they said, because of the presence of Bayezid in the city, their magic was proving to be ineffective. So, my friend, just concentrate on your heart. Zikr. Zikr Allah is an all-rounder kind of medicine. It works everywhere, to every disease. The only medicine is Noor, Zikrullah, God's remembrance. बायाजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या जो है, उस सरकार ने सुनाया कि बायाजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जब जंगल में थे और चिल्ले और रियाज़तों में मसरूफ़ थे, मुख्तलिफ़ किस्म की इबादतें करते, जब दीगर इबादतें करते तो शैतान एक कोने में खड़ा रहता, करीब नहीं आता। लेकिन जब इसमें ज़ात अल्लाह को दिल में बसाने की कोशिश करते तो वो करीब आकर के तंग करता। एक दिन बायजीद बस्तामी को गुस्सा आ गया, वो डंडा उठा के उसके पीछे भागे। आवाज आई कि बायजीद, ये डंडों से नहीं मरता, ये अल्लाह के नूर से जलता है, तो इतना जिक्र कर कि ये जल के खत्म हो जाए। और फिर जब बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह नूर अला नूर हो गए तो फिर उनके शहर से जादूगर बोरिया बिस्तर गोल कर गए। लोगों ने पूछा, भाई क्यों चले गए? कि जी बायजीद के आने की वजह से शहर में अब हमारा जादू असर नहीं करता। तो सबसे मुफीद मशवरा जो है वो ये है कि आप जिक्र अल्लाह पर तवज्जो दें। अब जैसे कोई कहना चाहे कि भाई मेरी गुर्बत कैसे छूटेगी, मेरी गुर्बत कैसे खत्म होगी? अमीर हो जाओ, गुर्बत खत्म हो जाएगी। अमीर कैसे होऊंगा? पैसे बनाओ, जितना ज्यादा पैसा होगा उतने ज्यादा अमीर होगे। इसी तरह जितना ज्यादा नूर होगा उतना ज्यादा अल्लाह के करीब होगे ना। जितना ज्यादा नूर होगा ना उतने ज्यादा अल्लाह के करीब हो जाओ। Okay, there's one more question from the same
Same guy, Shahzad Maroof, Bradford. What kind of dreams do you have? Well, I don't have time for dreams. I don't have time. This is not a joke. In order to have a dream, you must have a slumber, sleep, deep sleep. And I don't have time for deep sleep. So it's extremely, extremely rare that I have a dream. I don't have dreams. There was time, way back 30 years ago when I would have a lot of dreams, but not anymore. I don't need dreams, do I? I'm a robot. نثار احمد چنا، وعلیکم السلام. آپ سے ایک عرض ہے کہ سورہ القریش کی تشریح فرما دیں کہ کیا اس سورہ کو کثرت سے پڑھنے سے باطن میں ترقی ہوتی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ یہ سورہ بھی دعائے سیفی کی طرح ننگی تلوار ہے، رہنمائی فرمائیں. دیکھو میرے بھائی، بات یہ ہے کہ پورا قرآن جو ہے نا، اس میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو آیت آئی ہے ایسی نہیں ہے کہ وہ چھوٹی ہو، کوئی بھی. سب سے اہم کام یہ ہے کہ آپ اپنے قلب کو منور کر لیں. اس کے بعد قرآن کا ایک لفظ بھی پڑھ لیا نا قلب نے تو وارے نیارے ہو جائیں گے. تو زبان سے قرآن پڑھنے سے ثواب ملے گا آپ کو، لیکن قرآن کے راز نہیں ملیں گے، قرآن کی شفا نہیں ملے گی. اب دیکھو نا بھائی، قرآن شریف نے کہا کہ قرآن مجید جو ہے مومنوں کے لیے شفا ہے اور دیگر انسانوں کے لیے نصیحت. مومنوں کے لیے شفا ہے اور باقی انسانوں کے لیے نصیحت ہے. یہ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مومن کو شفا دیتا ہے، لیکن جو مومن نہ ہو اس کے لیے ایک نصیحت ہے، شفا نہیں ہے. تو قرآن مجید کی شفا حاصل کرنے کے لیے اپنے سینے کو پاک کرنا پڑے گا. اماد الاسلام، ایک گزارش ہے کہ ورد پہ دن رات یا گوہر سنا دیں. جی ابھی سناتے ہیں، بالکل سناتے ہیں تھوڑی دیر میں. الزینہ زاہد، میں تو خواب میں یا گوہر کہہ کے شیطان سے لڑتی رہتی ہوں. ہاں تو اچھی بات ہے نا بھائی، آپ کو خواب آتے ہیں، مبارک ہو آپ کو. میں نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے کہا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے خوابوں کے لیے. آپ کے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہوگا. جی حافظ صاحب کی زبانی ہی سنائیں گے. جی ضرور، بالکل. امان امان کہتے ہیں کافی ولی اللہ کا وظیفہ ناد علی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ رہنمائی فرمائیں. یقیناً ہوگا. ناد علی جو ہے اس کے فیوز و برکات تو ہیں نا بھائی، لیکن سب سے افضل اور اعلیٰ جو وظیفہ ہے وہ ہے اسم ذات اللہ کا، اور وہ اعلیٰ اس وقت ہوتا ہے جب وہ وظیفہ قلب میں ہو. زبان پر ہو تو نہیں. اعلیٰ کپڑے پہننے کے لیے بندہ بھی اعلیٰ ہو نا.
کسی بنگی کو اگر آپ 10,000 پاؤنڈ کا سوٹ پہنا دیں تو کیا فائدہ؟ کسی بنگی کو اگر 10,000 کا سوٹ پہنا دیں تو بیکار ہے نا. اعلیٰ کپڑے پہننے کے لیے اعلیٰ شخصیت بھی تو ہو. اسی طرح اس میں ذات جو ہے وہ تو سب سے اعلیٰ ہے. قرآن مجید میں آیا کہ اپنے رب کے اعلیٰ اسم کا ذکر کرو. سبح اسم ربک الاعلیٰ. یہاں پر باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ کے سارے جو اسماء ہیں ان میں کوئی ایک اسم الہی ایسا ہے جو تمام اسماء الہی سے زیادہ طاقتور ہے اور زیادہ اعلیٰ ہے اور زیادہ علوی ہے. زیادہ علوی ہے. اور وہ جو ہے، اب دیکھیے یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، سورہ اعلیٰ کی پہلی ہی آیت ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، کہ اپنے رب کے اعلیٰ اسم کا ورد کرو. اب اعلیٰ تو اس میں ذات اللہ ہے نا. اب اس سے مراد آپ یہ نہ لیں کہ میں ناد علی کی سگنیفیکنس کو نلیفائی کر رہا ہوں، نہیں. لیکن ہر چیز کا مقام ہوتا ہے نا بھائی. آپ جو ہے وہ ناد علی کو اس میں ذات اللہ کے ساتھ تو نہ ٹکرائیں نا. آپ نے پوچھا ہے کہ بھائی ولی ناد علی پڑھنے سے کوئی ولی نہیں بنا. اپنے دل کو، نفس کو پاک کر کے اپنے قلب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نور داخل کر کے پھر ولایت کا راستہ آتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ناد علی سے ولی بن جاتا ہے تو مجھے بتائیں کہ مولا علی ولی کیسے بنے؟ سوچنے کی بات ہے نا بھئی، کہ اگر ناد علی سے آپ ولی بن جائیں گے تو مولا علی ولی کیسے بنے تھے؟ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنوں سے ولی بناتا ہے اور پھر ان کے اندر سے ظلمت کو نکالتا ہے، نور داخل کرتا ہے. یہ ہے ناد علی پڑھ لیں، اس سے روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، نور میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن قلب اور روح کی کمپیٹیبلٹی اللہ کے اسم کے ساتھ ہے، اہل بیت کے ناموں کے ساتھ نہیں ہے، سمجھے؟ یا ولیوں کے ناموں کے ساتھ نہیں ہے. روح، قلب، انا، ان تمام جو ہمارے اندر ارواح موجود ہیں، ان کی کمپیٹیبلٹی اسپرچول اللہ کے اسماء گرامی کے ساتھ ہے. اللہ کا نام ہٹا کے آپ کسی ولی کا نام لگا دیں گے تو وہ بات تو نہیں حاصل ہوگی نا بھائی. ساجد علی نے پوچھا ہے عجمان UAE سے کہ دیدار کے بعد انسان پر اللہ کی تجلی پڑتی ہے، اس سے انسان کو کیسے پہچان ہوتی ہے کہ مجھ پر تجلی پڑ رہی ہے؟ ایسے ہوتی ہے جب آپ باتھ روم میں جاتے ہیں اور شاور کھولتے ہیں تو آپ کے اوپر پانی گرے گا تو آپ کو پہچان ہو جائے گی مجھ پہ پانی گر رہا ہے نا. اسی طرح قلب کے اوپر نور کی تجلیات پڑتی ہیں، اور جب وہ تجلیات پڑتی ہیں تو اس وقت جو ہے آدمی بالکل گمسم سا ہوتا ہے، گمسم، خاموش، آرام سے ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے، اس سے ہلا بھی نہیں جاتا ہے عام طور پر.
اور پھر اس کو نظر بھی آتی ہے، نور کی بارش ہو رہی ہے اس کو نظر آتی ہے، اس کو کیا، اور اگر کوئی ولی اہل نظر ہو وہ اس کو نظر آتی ہے. یعنی اگر تو ولی ہے، فرض کیا تو ولی ہے اور تیرے علاقے سے کوئی ولی گزر رہا ہے تو تجھے اس کے سر کے اوپر جو ہے نور کی تار لٹکی ہوئی نظر آئے گی، روشنی نظر آئے گی اس کے سر کے اوپر. جیسے جب تیرا مرشد سے تعلق جڑ جاتا ہے، مرشد سے کامل مرشد سے جب تیرا تعلق جڑ جاتا ہے تو مرشد کا ایک جو نقشہ ہے وہ تیرے ساتھ چپک جاتا ہے. پھر کوئی بھی اہل نظر سے کسی سے ملنے گیا تو اس کو وہ تیرے مرشد کا نقشہ نظر آئے گا، تو مرشد کا نقشہ نظر آئے گا. اور اگر مرشد کا نقشہ نظر نہیں آیا تو سمجھیں گا کہ یہ بے شیخہ ہے، اس کا کوئی مرشد نہیں ہے، بھگا دے گا. اسی طرح جب تم مزار پہ جاتے ہو، جو اہل اللہ ہیں، جو اہل نظر ہیں، ان کو مرشد کا وہ چہرہ نظر آتا ہے جو تیرے ساتھ لگا ہوا ہے. جس طرح اب ہمارے پاس لوگ آ کر کے بڑی باتیں کرتے ہیں، پرانے لوگ کہتے ہیں جی ہم اتنے خاص ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ سرکار کا کوئی رخ انور ہے نہیں، جس سے ہمیں تو پتہ چل جاتا فوراً کہ سرکار سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں اس کا. تو لوگ پھر آ کے جو ہے نا بحث کرتے ہیں، نہیں جی وہ تو اتنا مشن کا کام کر رہا ہے. بھائی وہ ہو سکتا ہے کر رہا ہو سکتا ہے اس کے اعمال بھی اچھے ہوں. میں نے جس بنیاد پر کہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مرشد سے تعلق ہوتا تو مرشد جو ہے وہ اپنا تصور اس کے ساتھ جو اس نے ہمزاد لگایا ہے وہ لگایا ہوا ہوتا. اب دیکھو کتنا فائدہ ہوگا نا اس کا. کوئی فرشتہ، کوئی جن ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں نا، وہ تیرے ساتھ تیرے مرشد کا ایک نقشہ لگا ہوا ہے، وہ فرشتوں کو نظر آ رہا ہے، فرشتے سلام کرتے ہوئے جا رہے ہیں. تیری پہچان ہے مرشد، تیری پہچان ہے. شیطان کو بھی نظر آ رہا ہے، ارے یار یہ گور شاہی والا ہے، تو سنبھل کے بات کر. اسی طرح جو امتی ہے، امتی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رخ انور لگا ہوتا ہے. رخ انور، ہاں. اب آگے کی بات جو ہے نا یہ کتابوں میں نہیں لکھی جو میں کر رہا ہوں. جو امتی ہوتا ہے، امتی کے لیے ضروری ہے، یہ قانون ہے امتی کے لیے کہ وہ مرنے سے پہلے کم سے کم ایک دفعہ اس کو حضور پاک کا دیدار ضرور ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ امتی کو حضور کا دیدار نہ ہو. ممکن جب دیدار حضور کا اس کو ہوگا تو حضور کا ایک نقشہ اس کے ساتھ لگ جائے گا. جب وہ قبر میں جائے گا تو اس کو حضور پاک کی شبیہ نہیں دکھائی جائے گی. پوچھو کیوں؟ وہ تو حضور کی شبیہ ساتھ لگی ہوئی ہے اس کے. حضور کی شبیہ اس کو دکھائی جائے گی جس کے پاس حضور کی شبیہ ہوگی نہیں، کہ اس کے بارے میں بتا کون ہے یہ. اس کو دکھائی جائے گی نا، کہ جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا. کیوں جی؟ ہاں، جس کے پاس ان کا نقشہ ہوگا، حلیہ ہوگا، اس کو تھوڑی اس کو ٹائم ضائع کریں گے فرشتے کہ اس کے ساتھ تو ایک شبیہ لگی ہوئی ہے حضور کی، تو اس کو وقت ضائع کرنا ہوا نا، اس سے پوچھ کیا کریں گے. یہ سوال انہی سے ہوگا کہ جن کے ساتھ حضور پاک کا نقشہ نہیں ہوگا، حضور پاک کا حلیہ نہیں ہوگا. یہ حلیہ اردو میں کہتے ہیں، نقشہ جو ہے نا اوپر کا لفظ ہے، اوپر کا لفظ نقشہ ہے. نقشہ نکلا ہے نقش سے، نقش.
عربی میں اس کو کہتے ہیں کتبہ. ہاں، فارسی میں اس کو کہتے ہیں نقش. یہ کتب کا مطلب ہوتا ہے لکھنا یا نقش کرنا. تعویذ کو بھی نقش کہتے ہیں، تعویذ کو بھی نقش کہتے ہیں. لیکن اصل جو ترجمہ ہے نقش کا انگریزی میں وہ ہے فوٹو کاپی. کیا ہے؟ تو جن کے ساتھ مرشد کا نقش لگا ہوتا ہے، اب جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے مولا علی سے بڑی محبت ہے، مولا علی جو ہے نا میرے مولا ہیں. تو کہہ رہا ہے تیرے آگے تیرے ساتھ مولا علی کا کوئی حلیہ تو لگا ہی نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر تو آوارہ ہے. ایک تو نالج ہوتی ہے جو کتابوں میں ہوتی ہے، اکثر عالم وہی نالج جانتے ہیں. ایک علم ہوتا ہے جو قلب سے آتا ہے، وہ کتابوں میں نہیں ہے. اس علم کو علم نافع کہا ہے حدیث نے، اس علم کو نافع. یسرا صاحبہ نے حیدرآباد سندھ سے سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے وہابی فرینڈ نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ شاہ نورانی اور قلندر پاک میں دھماکہ ہوا تو لوگوں کو آپ کے اولیاء نے نہیں بچایا، کیوں نہیں بچایا؟ بھئی بات یہ ہے کہ اللہ کی سنت یہی ہے کہ وہ بچاتا نہیں ہے. اللہ کی زکریا علیہ السلام کو جب نصارہ نے قتل کیا اللہ نے کیوں نہیں بچایا؟ یہ تو ولی تو چلو مان لیا جھوٹے ہیں، اپنے ماننے والوں کو نہیں بچایا. اللہ تو سچا ہے نا. اللہ نے زکریا کو کیوں نہیں بچایا؟ اللہ نے یحییٰ کو کیوں نہیں بچایا؟ اللہ نے شمعون علیہ السلام کو کیوں نہیں بچایا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو کیوں نہیں بچایا؟ ہمارے 4 خلفائے راشدین میں سے 3 کو شہید کیا گیا. سب سے پہلے تو ان کا حساب کر لیں آپ. جب حضرت عمر بن خطاب کو شہید کیا گیا تو نہ رسول اللہ نے بچایا نہ اللہ نے بچایا. وہابی جواب دے دے کیوں نہیں بچایا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اللہ نے ان کو بچایا؟ نہیں بچایا. اس کے بعد مولا علی کی بھی شہادت ہو گئی، اللہ نے ان کو بچایا؟ نہیں بچایا. اب جو جیے شاہ نورانی کے مزار پر لوگ مرے دھماکے سے اور 7 شریف میں دھماکے سے مرے، اب مجھے آپ بتائیں کہ کیا وہ لال شہباز قلندر کی مخلوق ہے جو مری ہے؟ اللہ کون ہے؟ جیے شاہ نورانی اللہ ہے؟ لال شہباز قلندر اللہ ہے؟ نہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، مخلوق اللہ کی ہے. اللہ انہیں مارنا چاہے تو مارے گا، زندہ رکھنا چاہے تو زندہ رکھے گا. ایک طرف تم کہتے ہو کہ بھئی وہ کچھ کر نہیں سکتے اور دوسری طرف کہتے ہو انہوں نے بچایا کیوں نہیں. تو یہ بات تو اس کا اظہار کر رہی کہ شاید آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر یہ ولی ہوتے تو ان لوگوں کو مرنے سے بچا لیتے. ولی اللہ ہونے کے باوجود بھی زندگی اور موت ولی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک عیسائی نے جوک ہے یہ، لیکن پریکٹیکل جوک ہے، یعنی حقیقت میں ہے.
ایک عیسائی نے ایک مسلمان سے پوچھا کہ بھئی تمہارے نبی نے امام حسین جو ان کے نواسے تھے کیوں نہیں بچایا؟ تو اس مسلمان نے جواب دیا کہ بھئی ہماری اللہ سے بات چیت ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے کو عیسیٰ کو نہیں بچایا تو تیرے نواسے کو کیسے بچاتا؟ جی جناب، لائف اینڈ ڈیتھ is controlled by God alone. اللہ کے دوستوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کو اللہ چاہے گا زندگی دے گا، جس کو چاہے گا موت دے گا. اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جمال انصاری نے بہار سے پوچھا ہے. ایک تو بہار میں بڑے عجیب و غریب قسم کے مقامات ہیں، تو میں بہاری کہہ دیتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوئی آدمی مجھے سیدی یا سرکار سیدنا گوھر شاہی کے خلاف بولتا ہے تو میں سوچتا رہتا ہوں، مجھے مایوسی سی ہونے لگتی ہے. مجھ پر کرم کریں. بھائی جب ایسا وہ کوئی واقعہ ہو تو اس وقت آپ اللہ کا ذکر شروع کر دیں، کیونکہ وہ شیطان کا وسوسہ اور نار آئی ہے نا. اللہ کا ذکر کریں گے وہ تو جل جائے گی، نور آ جائے گا اور آپ کا ایمان محفوظ ہو جائے گا. چھوٹی ونڈو میں 5 منٹ کے لیے ندیم بھائی کا وہ کلام لگا دیں، ورد گوھر والا. اماد الاسلام صاحب نے جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ وہ لگایا جائے. تھوڑا سا اور کھول دو. نہیں تجھ سے وہ
یا گوہر یا گوہر جس کو نسبت نہیں تجھ سے وہ کام ہے یا گوہر جس کو نسبت نہیں تجھ سے وہ کام ہے یا تیرا لطف و کرم ان پہ بھی عام ہے یا تیرا لطف و کرم ان پہ بھی عام ہے یا تیرا لطف و کرم ان پہ بھی عام ہے یا گوہر جام کوثر تیری دید کا جام ہے یا گوہر جام کوثر تیری دید کا جام ہے یا گوہر اللہ اکبر. جن کو حاصل تیری دید کا جام ہے یا گوہر جن کو حاصل تیری دید کا جام ہے یا گوہر جن کو حاصل تیری دید کا جام ہے یا تیری نظروں سے پینا ہی بس کام ہے یا گوہر جام کوثر تیری دید کا جام ہے یا گوہر جام کوثر تیری دید کا جام ہے یا رات میں کتب لوح قلم کون ہے بس گوہر ہی گوہر باعث کل وجود و عدم کون ہے بس گوہر ہی گوہر نکہت باغ خلد و ارم کون ہے بس گوہر ہی گوہر باعث حشر میں آسیوں کا حرم کون ہے بس گوہر ہی گوہر حشر میں آسیوں کا حرم کون ہے بس گوہر ہی گوہر بس گوہر ہی گوہر زلف تیری گھٹاؤں کا پیغام ہے یا گوہر زلف تیری گھٹاؤں کا پیغام ہے یا ورد لب رات دن آپ کا نام ہے یا گوہر یا ورد لب رات دن آپ کا نام ہے یا گوہر یا گوہر. کیا کلام، شاہکار کلام ہے. سوال ہے فیصل آباد سے بھیجا ہے کسی نے، رحیم احسان.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو وہ سب کون ہیں؟ کیا وہ اپنی مخلوق کو کہہ رہا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو کہہ رہا ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جن کا اظہار ہوا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو شخصیت ہے، اللہ کی جو شخصیت ہے اس شخصیت کے دو رخ واضح طور پر ہوتے ہیں. ایک تو قدیم ہے اور ایک حادث ہے. ایک تو قدیم ہے اور ایک حادث ہے. جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی تو تخلیق فرمانے کے عمل سے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا اظہار ہوا ہے، اور وہ صفت ہے الہ کی. الہ تو یہ جس کا اظہار ہوتا ہے وہ حادث، اور جس کا اظہار نہیں ہوا وہ قدیم. ٹھیک ہے؟ تو جو اللہ کی صفت قدیم ہے، اللہ نے اس کو کبیر کہا ہے، اکبر کہا ہے. جس طرح قرآن شریف میں آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی آیت الکبریٰ کو دیکھا. آیت الکبریٰ کو دیکھا یعنی ذات قدیم سے ملاقات ہوئی. تو جب ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس ذات کو اس حال میں پکار رہے ہیں کہ جب اس نے اپنی صفات کا اظہار نہیں کیا تھا، اس کے اسماء کا نزول نہیں ہوا تھا. جب اس کے اسماء کا نزول نہیں ہوا تھا، اس کی صفات کا اظہار نہیں ہوا تھا، وہ ذات قدیم، ہم اس کا نام لے رہے ہیں. اب اگر ہم رحیم کہیں گے، رحمان کہیں گے، تو یہ قدیم نہیں ہیں، یہ حادث ہیں. اللہ اکبر یہ ذات کی طرف، قدیم کی طرف اشارہ کرتی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی بات. اماد الاسلام صاحب فرما رہے ہیں کہ طارق جمیل صاحب کے بیٹے یوسف کو یا گوہر لنک سینڈ کیا ہے. اچھا، واہ، زبردست. رہنے دے ابھی تھوڑا سا بھرم. ربیہ نے پوچھا ہے حادث اور قدیم سیپریٹ وجود. جی ہاں، سیپریٹ ہے نا، بالکل سیپریٹ ہے. محمد عرفان جروار، ڈیرہ غازی خان، پنجاب. دنیا کا حسن کیا ہے؟ علامہ اقبال نے فرمایا ہے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. تو دنیا کا حسن جو ہے وہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ صنف نازک ہے. میوزک سننا حرام ہے. ٹھیک ہے بھائی، آپ نہ سنا کریں. آپ کے لیے میوزک سننا حرام ہے تو نہ سنا کریں. لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور صالحین کے نام کے ساتھ میوزک ہو
تو اس سے ان کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. تو جس چیز سے اللہ رسول کی محبت میں اضافہ ہو وہ چیز حرام نہیں ہے. اچھا، اب اگر آپ میوزک جو ہے وہ ایسا میوزک سنیں جس میں عورتوں نے گایا ہو، عورتوں کے بارے میں ہو، دنیا داری کے بارے میں ہو، اب آپ اگر گائیں منی بدنام ہوئی ڈارلنگ تیرے لیے، یہ تو حرام ہے. بھلے ہی اس کو قوالی کے انداز میں گایا جائے، منی بدنام ہوئی اللہ ڈارلنگ تیرے لیے، سمجھے؟ ہاں پوچھ رہے ہیں تو میں بھی تو بتا رہا ہوں نا. آپ پوچھ رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں. ہر وہ چیز حرام ہے جو حرام کام سے جڑی ہے. ہر وہ چیز حرام ہے جو حرام کام سے جڑی ہوئی ہے. مثلا اب یہ جو بیہودہ قسم کے گانے ہیں جس میں شہوت کا ذکر ہے، عورتوں کا ذکر ہے، دنیا داری کا ذکر ہے، ننگی عورتوں کا ناچنا گانا، یہ تو واقعی حرام ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ایسا موسیقی کا حصہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جا رہا ہو، جس سے محبت میں اضافہ ہو، جیسے کہ اب یہ قوالی فلموں میں یہ قوالی آئی، بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. اب یہ کوئی حرام ہے؟ ابھی اے آر رحمان نے ایک جو ہے وہ گانا بنایا ہے ذکر کے اوپر، تو آپ وہ دیکھیں. اب اس کو آپ حرام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہاں گیا بھائی اے آر، یہ رہا اے آر رحمان، یہ دیکھو. اب بتاؤ یہ ایسا میوزک حرام کیسے ہے؟ حق. اب یہ دیکھیں یہ جو میوزک ہم نے بجایا ہے، اب اس میں بتائیے کیا چیز حرام ہے؟ میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے عقل بھی تو دی ہے نا ہم کو. حرام اگر کوئی چیز ہے تو اس کا نقصان اور فائدہ بھی تو ہوتا ہوگا نا بھائی.
اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بلا وجہ حرام نہیں قرار دیا. حرام وہ چیزیں قرار دی ہیں جن سے آپ کو نقصان ہے. یہ میوزک جس کو سننے سے آپ کا دھیان اللہ رسول کی طرف جائے، اللہ رسول کی محبت میں اضافہ ہو، تو اس میں کیا حرام والی چیز ہے یار؟ حرام موسیقی، حرام میوزک وہ ہے جس میں حرام چیزیں جڑی ہوئی ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو، شہوت کی باتیں ہوں، عورتوں کی باتیں ہوں، دنیا داری کی باتیں ہوں، ایسا میوزک جو ہے نا حرام ہے. اب اس کے اندر تو نہ کوئی منی ہے، نہ کوئی بدنامی ہے، نہ کوئی جھنڈو بام ہے. یہ حرام کیسے ہو گیا یار؟ ہاں، اگر آپ اخوان جلیبی والا گانا سنیں گے، سنا ہے آپ نے؟ اس کو شرم آ جاتی ہے کہ یار اگر میں نے ہاں کر دی تو لوگ کہیں گے اچھا یہ گانے سنتا ہے. شمیم صوفی، پٹنہ. وعلیکم السلام. میرا ایک سوال ہے کہ مومن کا ہتھیار کیا ہے؟ کیا حج اور زکوٰۃ ہے، یا اللہ سے معافی طلب کرنا، یا اللہ زیادہ علم عطا کرے؟ مومن کا ہتھیار ایمان ہے. ایمان ہے تو مومن ہے، ایمان نہیں ہے تو مومن نہیں ہے. مومن کا ہتھیار ایمان ہے. قرآن شریف میں آیا کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ کچھ مومن ایسے بھی ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، کہ دلوں پر اس میں ذات اللہ لکھا نظر آتا. امان بیٹا بالکل ٹھیک ہے، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بس ہمیں اپنا ذہن بھی تھوڑا استعمال کرنا ہے نا، کہ بھئی اگر کوئی چیز حرام ہے تو اس کا نقصان کیا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں الکوہل کے بارے میں، شراب کے بارے میں گفتگو فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی شراب کے فائدے بھی ہیں، قرآن میں آیا شراب کے فائدے بھی ہیں اور شراب کے نقصان بھی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ شراب کے نقصان زیادہ ہیں اس لیے حرام کر دیا ہم نے. اگر اس کے فائدے ہوتے تو جائز ہوتی. اس کے فائدے ہیں، تھوڑے سے فائدے ہیں، فائدے ہیں تبھی تو وہ دوائیوں میں ڈلتی ہے نا. بہت ساری میڈیسنز ایسی ہیں جس کے اندر الکوہل ہوتی ہے، لیکن ان کے نقصانات زیادہ ہیں شراب کے، لہٰذا اس کو حرام قرار دے دیا گیا. اب یہ دیکھو لکھا ہوا ہے نا کہ but their sin is greater than their benefit. تو اس کے نقصان زیادہ ہیں اور فائدے کم ہیں. جی ہم بھیج دیں گے آپ کو بک. اچھا میں عماد الاسلام صاحب یہ چاہتا ہوں کہ آپ امجد بھائی پاکستان تشریف لے کے گئے ہیں اور انہوں نے منع کیا ہے کہ کسی کو بتانا نہیں ہے، تو آپ کسی کو بتائیے گا مت. ہنس کیوں رہے تو یار، جو اس نے بات کہی ہے مجھے وہ میں کہہ رہا ہوں، اس میں ہنسنے کی کیا بات؟ میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں کہ امجد بھائی نے جو ہے وہ کہا تھا کہ میں کسی کو بتاؤں گا نہیں، تو آپ کسی کو بتائیے گا مت. عماد الاسلام بھائی، میں چاہتا ہوں کہ امجد بھائی سے آپ کی ملاقات ہو. تو امجد بھائی پاکستان میں ہیں اور اگر میری بات سن رہے ہیں تو عماد الاسلام بھائی سے کانٹیکٹ کر کے ان سے ملاقات کر لیں، اور عماد الاسلام صاحب سے ملاقات کریں، اور پھر انجینئر محمد علی بھائی سے بھی ملاقات کر لیں.
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جواد حسین نقوی صاحب، ان سے بھی اگر ملاقات ہو جائے تو بڑا اچھا ہو۔ اب آپ بتائیے کہ کیا ایسا ممکن ہے عماد الاسلام بھائی کہ آپ امجد بھائی سے ملاقات کریں؟ فون نمبر ہے امجد آپ کے پاس ان کا؟ ہاں، عماد الاسلام کا؟ ہاں دے دیں۔ تو عماد الاسلام صاحب میری یہ گزارش ہے آپ سے، اگر ایسا ممکن ہو تو آپ یعنی امجد بھائی کو بتا دیں ملاقات آپ کی ان سے کہاں ہو سکتی ہے، اور پھر انجینئر محمد علی صاحب سے بھی ملاقات ہو جائے اگر ان کے پاس وقت ہو۔ عماد الاسلام بھائی جواب دیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ انہوں نے سن لیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جہلم مل لوں گا، ہاں ٹھیک ہے، پھر تو دونوں سے ملاقات ہو جائے گی نا۔ اگر آپ جہلم تشریف لے جائیں گے، جہلم ہی جائیے گا، جہنم نہیں چلے جائیے گا، لام اور نون کا ہی فرق ہے۔ جیت جٹ، مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں میرا خیال یہ ہے جو مولا علی نے فرمایا۔ مولا علی نے کہا کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ امتی بنو، لڑائی جھگڑا چھوڑ دو، نفرتیں چھوڑ دو، حضرت علی کو مولا علی کہو، بزرگان دین کی محبت رکھو۔ بہترین باتیں کر رہے ہیں وہ، اس دور میں ایسی باتیں کرنا جو ہے وہ کسی کرامت سے کم نہیں ہے۔ تو میں تو مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں بہت ہی اچھا گمان رکھتا ہوں۔ افرا شہزادی نے لاہور سے سوال کیا ہے، وضو کا باطنی مطلب کیا ہے؟ باطن میں وضو ہوتا ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ باطن میں ناپاک کہاں ہوتے ہیں؟ باطن میں تو ناپاکی ہے ہی نہیں، یہ تو ظاہر میں ہی ہے نا۔ اور مگر میں ذرا آج کل ان کے بیٹے کو پیار سے ڈانٹتا ہوں۔ اچھا، انیسہ مجید، کبھی کبھی بہت خالی پن محسوس ہوتا ہے، کسی چیز میں دل نہیں لگتا،
اور بہت رونا آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ روح بھوکی ہے، روح کی بھوک۔ جاوید بھٹ، آپ نے واٹس ایپ نمبر بھیجا مگر جے اینڈ کے سے لگتا نہیں، جموں اینڈ کشمیر سے لگتا نہیں۔ نہیں یار، جموں کشمیر سے تو بہت سے لوگوں کے واٹس ایپ پہ کال آتی ہیں، جموں کشمیر سے تو بہت سے لوگوں کی کال آتی ہیں۔ ابھی لگا کے دیکھو، ابھی یہ نمبر لکھا ہے نا واٹس ایپ کا، ابھی لگا کے دیکھو۔ روزانہ جو ہے درجنوں لوگ کال کرتے ہیں وہاں سے۔ نمبر صحیح ڈائل کریں آپ، +44 ضرور لگائیں پہلے۔ ہاں، ہم نے تو جیسے لکھا ہوا ہے نا ویسے ہی نمبر ڈائل کریں۔ وہ لکھا ہوا ہے نا +447472540642۔ ہیلو، ہیلو ہاں جی، جی، میں توحا بات کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا تھا نا کال کریں، ابھی تو میں نے کر دی، سوری سر۔ نہیں میں نے کہا تھا تو پھر سوری کیوں بول رہے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ سر۔ اچھا جی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آمین آمین۔ اوکے، تھینک یو۔ وارث علی کوجار، احمد آباد، گجرات، انڈیا۔ As I came to know about the truth of Shankar Bhagavan, that he is Adam through your clips on YouTube, I want to know who is Vishnu and Brahma. Vishnu is Khizr alayhi salatu wassalam. Vishnu is Khizr alayhi salatu wassalam. اور برہما جو ہے وہ اللہ کی وہ صفت ہے قہار۔ اور مزمل بشیر، پلوامہ، جموں اینڈ کشمیر، انڈیا۔ رات کے لگ بھگ 3-4 بج رہے ہوں گے، ایک خواب دیکھا کہ میرے ناف کی رائٹ سائڈ پر سرجری جیسا کچھ ہو رہا ہے۔ بے ہوشی کی حالت میں دیکھ رہا تھا کہ بلو کلر کی زبردست روشنی آ رہی ہے۔ سرجری کے دوران میں نے غور سے دیکھا تو اللہ کا نام بلو کلر سے لکھا ہوا تھا۔ پھر یہ تھوڑا اندر چلا گیا، پھر صاف صاف میں نے اس کو دیکھا، اللہ لکھا ہوا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا تزکیہ نفس شروع ہو گیا ہے۔ گیٹ ایلیومینیٹی کے بارے میں کچھ بتائیے۔ یار ایلیومینیٹی کے بارے میں نے بھی اتنا ہی سنا ہے جتنا عام لوگوں نے سنا ہے۔ اب روحانیت اور قرآن و حدیث کو تو پڑھ سکتے ہیں نا، ہم بتا دیتے ہیں کہ کیا ہے۔ ایلیومینیٹی کے بارے میں تو بس لوگوں کی بنائی ہوئی تھیوریز ہیں، کانسپریسی تھیوریز ہیں۔ اینڈ آئی personally have not gone into details of what could Illuminati be.
مجھے کوئی زیادہ اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے. I know what everybody else knows. So. کرن ذوالفقار لاہور. آج ایک شخص سے آپ کی ذات کو لے کر بحث و مباحثہ ہوا. انہوں نے چند باتیں ایسی کی کہ ہم سکتہ حیرت میں تھے کہ انہوں نے یہ کیا بات کی. یہ تو واضح تھا یہ وہ آپ کی تعلیم کو سمجھ ہی نہیں سکتے. ہمارا سوال ہے کہ دجال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو جنت دکھائے گا، دوزخ اس کی دکھائی، جنت دوزخ اور دوزخ جنت ہوگی. یہ تو سچائی تو پلیز وضاحت فرما دیں یہ کیسے ہوگا. جنت دوزخ دکھائے گا نہیں، اس کو جو ہے شیطانی طاقت ہوگی استدراج کی، تو وہ یعنی خیالی نظارہ دکھائے گا شیطانی طاقت کے ذریعے کہ یہ جنت ہے یہ دوزخ ہے. تو خدائی کا دعویٰ بھی کرے گا. اعجاز شیخ ممبئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام اعجاز صاحب. میں سرکار گوہر شاہی کو خواب میں دیدار کرنا چاہتا ہوں، ذکر اور شفا کی دعا ہے. ایک مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کیا زندگی میں ہونے والی تکلیف اور خوشحالی اعمال کی وجہ سے ہے یا کسی کی دعا یا بد دعا لگ سکتی ہے، اور کس کو لگ سکتی ہے؟ کیونکہ میری سمجھ سے تو صرف ولی اللہ کو یہ صفات اللہ نے دی ہے، ورنہ اللہ کے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے. آپ کی ایڈوائس کا انتظار رہے گا. انسان کی خوشحالی یا تنگ دستی اس کے رزق کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کے مقدر میں جتنا رزق لکھا ہے اس رزق کو محنت کر کے اس نے حاصل کرنا ہے اور ملے گا. اب رہ گئی بات کہ ولیوں کی دعا اور بد دعا اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. تو ولیوں کی دعا کا اثر ہوتا ہے، لیکن ولیوں کی دعا سے ان کا ایمان بہتر ہوتا ہے لوگوں کا. ان کی دعائیں آخرت کے لیے ہوتی ہیں ولیوں کی. کوئی کامل ولی کسی کے ظاہری رزق کے لیے دعا شاید نہیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ والوں سے دنیا مانگنا یہ ایک بذات خود ایک بہت بڑا جرم ہے. تو ولیوں کے پاس طاقت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سن لیتا ہے. لیکن اللہ والے حقیقت شناس ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے نا کہ اس بندے کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے. سب سے بہترین چیز انسان کے لیے اس دنیا میں ایمان کی دولت ہے، روحانیت ہے. تو کوئی ولی پاگل ہی ہوگا نا جو اس کو آخرت کی دولت کے بجائے دنیاوی دولت دے دے. ہاں اگر کوئی مجذوب وغیرہ ہے، اس کی کوئی نظر ہو گئی اور آپ کے جو فائنینشل جو سچویشن ہے وہ بہتر ہو گئی ہے تو ایسا ہو سکتا ہے. لیکن ساری زندگی تھوڑی رہنا ہے آپ نے اس دنیا میں. اگر کسی ولی سے کوئی دعا مل بھی گئی اور آپ کے ظاہری حالات ٹھیک ہو بھی گئے تو آخرت میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا آپ کے پاس.
ایسی عطا کا کیا فائدہ جو اس دنیا میں ہی رہ جائے؟ تو ولیوں کی جو نظر اور عطا ہے وہ انسان کی آخرت کو سنوارتی ہے. لیکن بہت سے ولی جو چھوٹے درجے کے ہوتے ہیں وہ دنیاوی فیض بھی ہو جاتا ہے، لوگوں کو ہو جاتا ہے، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے. وہ کسی ولی کی دعا لو تو کم سے کم ایمان تو انسان کا بحال ہو. وسیم صاحب نے پوچھا ہے کہ جماعت احمدیہ کے بارے میں ایکسپلین کریں، خاص کر کے ختم نبوت کا کانسیپٹ. ختم نبوت کا کانسیپٹ یہ ہے میرے بھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جس کا ختم نبوت پر کامل ایمان نہیں ہے تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے. جس کا ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے وہ دائرہ نبوت یعنی دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے اور بدبخت بھی ہے، کیونکہ پھر اس نے جس کو نبی مانا ہے اس سے فیض تو ہوگا نہیں. جماعت احمدیہ والے اپنے لیڈر کو مرزا غلام احمد کو کسی نہ کسی طریقے سے نبی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے. اچھا، اب ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی آ بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی خاتمیت پر. یہ بکواس کی بات ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کا جو تصور ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ بھی جاتا ہے تو حضور کی خاتمیت پر اثر نہیں پڑتا، اس طرح کا تصور جو ہے وہ ایک ایسی جگہ سے بھی آتا ہے جس کو سارے مسلمان بڑی محبت اور عقیدت سے مانتے ہیں. ہاں، شیخ محی الدین شیخ اکبر ابن العربی، ان کا ماننا بھی یہی تھا کہ حضور کے بعد اگر کوئی نبی آ بھی جائے تو آپ کی خاتمیت پر اثر نہیں پڑتا. وہاں سے انہوں نے پک کر لیا. آپ سمجھ گئے؟ اچھا، اب اگر صرف یہی حوالہ ہو آپ کے پاس کہ بھئی انہوں نے بھی ایسی بات کہی ہے اور آپ صوفی ہیں، تو پھر سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ ابن العربی سے باطنی طور پر رابطہ قائم کریں گے، پوچھیں گے بھئی آپ نے کیوں کہی ایسی بات، تو پھر وہ آپ کو بتائیں گے. باطنی علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت کے بارے میں شیخ اکبر ابن العربی نے یہ کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے آنا ہے، وہ نبی ہیں، لیکن ان کے آنے سے آپ کی ختم نبوت پر اثر نہیں پڑتا، کیونکہ
وہ حضور کی ختم نبوت سے پہلے کے نبی ہیں. بات انہوں نے یہ کہی تھی، اور اس بات کو توڑ مروڑ کر کے یہ کہاں سے کہاں لے گئے اور کفر کا شکار ہو گئے. لہذا ختم نبوت کے معاملے کی وجہ سے بڑے ہی یعنی وثوق کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس کا بھی ختم نبوت پر کامل ایمان نہیں ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، نبوت ختم ہو گئی ہے، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے پہلے الیاس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام یہ زندہ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی طور پر اٹھا لیا تھا، اور انہوں نے تو دوبارہ اس دنیا میں آنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. تو یہ جو انبیاء اکرام ہیں تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے پہلے کے نبی ہیں. ان کا دوبارہ آنا حضور کی خاتمیت پر اثر انداز نہیں ہوتا، کیونکہ یہ پہلے کے نبی ہیں نا. جی اماد الاسلام بھائی ٹھیک ہے، تو امجد بھائی آپ سے رابطہ کر لیں گے، علامہ جواد نقوی صاحب سے اور انجینئر علی بھائی سے امجد بھائی کی ملاقات ہو جائے تو بڑا اچھا ہوگا. بہت آپ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ اب اس کا جو ہے اجر خیر عطا فرمائے. انیسہ مجید، روح بھوکی ہے تو مجھے یا اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. ہاں تو آپ یہ ہے واٹس ایپ پر کال کر کے لے لیں ذکر یا اللہ کا، امجد بھائی سے یا اخلاق بھائی سے. پل صراط کی کیا حقیقت ہے؟ پل صراط کی حقیقت یہی ہے کہ پل صراط ہے، بال سے باریک ہے، بال سے باریک ہے، ٹھیک ہے نا. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں ارے یار بال سے باریک ہے ہم چلیں گے کیسے؟ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ تو روح ہوگی جس نے چلنا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں بال سے باریک ہے تو ہم پاؤں کیسے رکھیں گے اس پہ، تو ہم اپنے جسم کا تصور کرتے ہیں. لیکن پل صراط جو ہے وہ تو وہاں پر ہے نا، یہاں تو نہیں ہے. بال سے باریک ہے اور تلوار کی دھار سے تیز ہے، اس طرح کے الفاظ آئے ہیں نا. تو تلوار کی دھار کا اثر تو جسم پر ہوتا ہے، روح پہ کہاں ہوتا ہے؟ نہ ہو تلوار رکھی ہوگی. تو پل صراط ہے، اور پل صراط کے اوپر تیزی سے سفر کرنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ نور الہی. جن ارواح میں نور ہوگا وہ پلک جھپکتے میں پل صراط کو کراس کر جائیں. مقام اسفل اور ناسوت میں کیا فرق ہے؟ ناسوت تو یہ پورا جو ہمارا نظام شمسی ہے یہ پورا عالم ناسوت ہے، اور جو مقام اسفل ہے وہ ہمارے اس سیارے کا نچلا ترین مقام ہے، نچلا ترین مقام ہے. اور وہ جو ہے امریکہ کے پاس ہے، سمندر میں جو برمیوڈا ٹرائنگل ہے، جہاں پر یہ برمیوڈا پڑتا ہے، تو
برمیوڈا، یہ ذرا کرنا ذرا، برمیوڈا. ویسے برمیوڈا جو ہے وہ برٹش کالونی ہے، برٹش ٹیریٹری ہے برمیوڈا. اس کا کیپٹل ہے ہیملٹن. اب جیسے یہ امریکہ ہے نا، یہ امریکہ ہے، تو یہ ہو گیا فلوریڈا، اور یہ ہو گیا نارتھ کیرولائنا. اور یہ بیچ میں ہو گیا برمیوڈا. تو یوں یہ ٹرائنگل بنتا ہے. تو یہ جو بیچ کا علاقہ ہے یہاں پر مقام اسفل ہے. نارتھ کیرولائنا، برمیوڈا اور فلوریڈا، ان کے بیچ میں جو ہے مقام اسفل ہے، نیچے سمندر کی تہہ میں. زینب وحید جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جی اماد الاسلام بھائی، بالکل آپ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. سعدیہ راجپوت. سعدیہ راجپوت اسلام آباد سے فرمایا ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں خود تو ذاکر نہیں ہوں، میری ایک فیملی ممبر ہیں جو سرکار کی ماننے والی ہیں. مجھے ان کو دیکھ کر شوق ہوا اور میں نے ذکر لیا، لیکن میرا ذکر نہیں چلتا، جس سے مایوسی ہوئی. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی تھی تو مجھے سرکار نظر آئے، اور اس کے بعد سرکار کا تصور آنے لگا. میں ان کو امام مہدی ہونے پر ایمان رکھتی ہوں. مجھے یہ جاننا ہے، کیونکہ میرا ذکر نہیں چلا اور مجھے سرکار نظر بھی آئے، تو میرے جیسے لوگوں کا روحانیت میں کیا معاملہ ہے؟ کیا میری نسبت ذاکروں کی طرح ہے سرکار سے؟ اس پر رہنمائی فرما دیں. مجھے یا گوہر کے ذکر کی اجازت دے دیں، میں سرکار کے تصور کے ساتھ ذکر کرنا چاہتی ہوں. سرکار گوہر شاہی کا نظر آنا، یہ تو ذکر کے چلنے سے بھی بڑی نعمت ہے. کوئی تعلق تو ہے نا جو سرکار آئے، تعلق نہ ہوتا تو کیوں آتے؟ تو آپ ذکر یا گوہر کا کیا کریں، سرکار کا تصور کر کے، آپ کو اجازت ہے، اور سرکار کرم فرمائیں گے. آپ کی نسبت، ہاں بالکل آپ کی سرکار سے نسبت ہے، نسبت ہے تبھی تو سرکار تشریف لائے نا. ذاکروں جیسی نسبت نہیں، ذاکروں سے اچھی نسبت ہے. علینا زاہد، باطن میں پولیس بھی ہوتی ہے. بھئی چور ہوں گے تو پولیس ہوگی نا. جب چور نہیں ہوں گے تو پولیس کہاں سے آئے گی؟ باطن میں بس ایک ہی ہے، چور شیطان، یہی نقب لگاتا رہتا ہے.
अनीसा मजीद ने रूह का जिक्र लिया हुआ है, तो फिर रूह का जिक्र की प्रैक्टिस किया करें ना। जब जिक्र लिया हुआ है तो आप प्रैक्टिस भी किया करें उसकी। जुनेद बगदाद, रावलपिंडी। You are not a drop in the ocean. You are the entire ocean in a drop, Rumi said. Every Sufi mystic or spiritual teacher talks about a unity beyond body and mind. It is like our body and mind is gathered from outside through five senses, and it is getting changed except the observer who is experiencing through the five senses. There is no difference in consciousness in your body and my body. It is the same, like 7 billion different types of waves of the ocean with the same material, water, wave, body, water, consciousness. So when I have fashioned him completely and blew into him from my soul, then fall down prostrating yourself unto him, the Quran. As the soul is Allah and Allah is the only one, then all the souls are one. It supports that unity which the mystics talk about. So the consciousness is Allah in Quran. It says, I am everywhere. I am closer to you than your jugular vein. So the question is, what are your views on this? What is the reality? Does unity contain any truth, or is it just a concept? Unity is reality, but there are different types of unity. A thing will return to its base from where it originated from. Okay? Not all the souls have the same source. In the Quran, God said, a majority of human beings and a majority of jinnat were created for hellfire. So now there are many different types of souls. Okay? Souls of Anbiya and souls of Mursaleen, different category. And then souls of Awliya, Fuqara and Salihin and Siddiqeen. And then souls of Mu'mineen. And then souls of common people who don't even believe in God. So there are different categories of souls. A unity is to be found within the same category. That's how the unity will come about. Unity is not about assorted souls. Okay? So there is a sense of unity among those who are from the same category of souls. Meaning Mursaleen, Anbiya, Awliya, Salihin, these are all categories. So they will have unity among them. And the souls of Mu'mineen will have unity among them. This unity is divided into many different portions of unity. So this is the concept of unity. Now, that's one concept of unity, but I would like to introduce to you yet another concept of unity, and this is finding union with God. Finding union with God, unison. And that is only possible through spiritual progression, spiritual enlightenment. Maulana Rumi talks about a general concept of unity. But spirituality is way too deep. There are different classes of unity in spirituality. The more you dig, the deeper you get. So Sufis will work on finding union with God. And finding union with God comes of spirituality, not without spiritual practice. And that happens when your soul is completely awakened
enlightened and strengthened with the divine energy. Then comes a point where God's approval is needed, whether or not God approves you to be part of this unity. And if you are approved by God, then a reflection of God will enter into your body, and your soul will blend with the reflection of God. And this is ultimate unity. This is complete union with God. Harry asked, what does union with God feel like? You can't exemplify such a state, such a spiritual state cannot be put into words. When you find union with God, I think this is a station of total surprise. You are spiritually um, taken aback. You're spiritually, it's a state of awe, jaw-dropping awe. It is about being in that uh, situation. The words cannot explain everything. There is a certain limit in which words can explain things, but how does it feel like being united with God? If I want to say, I will say it's like being God. Now, you cannot relate to this because you do not know how to be God. Simple, isn't it? I can tell you how a mango tastes like only if you have tasted the mango. If you haven't tasted a mango, it's useless. No matter how hard I try and explain, you will never fully understand how does a mango taste like. So in order to understand the explanation of how does a mango taste like, you have to taste a mango. And to know how does um, finding union with God feel like, you have to have a certain amount of experience of the divine union. Sayyid Yasin Ahmed, Hyderabad, Telangana, India. Assalamu alaikum. It was my early days with Sayyid Ayazuddin. I know Ayaz for the last 10 years when he started shedding the knowledge about you and Sarkar Riaz Ahmed Gohar Shahi and other things, including how one can start Zikr Qalb and we can reach Allah by one and only way, which is through love, as love is everything in front of Allah. One night I was sleeping and I've seen a dream wherein it was a plain area with mountains. Okay, how can that be plain if there were mountains? And I was behind the people walking in forward direction. When I started to look here and there, I saw Sayyid Ayaz and you wearing black and white clothes, and after some time I woke up thinking what I saw. I would like to know the meaning of this dream. You should concentrate on zikr.
concentrate on zikr, and then the dream will change. مہر ناظر احمد، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں امام مہدی علیہ السلام 2090 میں تشریف لائے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے آنا ہے، لیکن کس سنہ عیسوی میں آنا ہے۔ اب تو زیادہ وقت نہیں رہا ہے، بس یوں سمجھ لیں کہ آنے ہی والے ہیں۔ آج کی گفتگو یہاں ختم ہو جائے گی۔ اب ہم ذکر کریں گے۔ First, we will chant Ya Quddus, and after that we will chant Ya Ahad, zikr of soul number 4. Okay? Bismillahir Rahmanir Rahim. Concentrate on your heart. Quddus. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya Quddus, 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 Illahu, Ya Ahad, and visualize Isa if you are a Christian or a Catholic, and Muhammad if you are a Muslim. And for others, Gohar Shahi. Ya Ahad, 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 Illahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Wahid, Sawwar Isa, Muhammad on the four souls. Ya Wahid, 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 Ya Wahid,
Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Illahu. Bismillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Adam Safiyallah. Adam Safiyallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Adam Safiyallah. Adam Safiyallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Adam Safiyallah. Adam Safiyallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ibrahim Khalilullah. Ibrahim Khalilullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ibrahim Khalilullah. Ibrahim Khalilullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ibrahim Khalilullah. Ibrahim Khalilullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Musa Kalimullah. Musa Kalimullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Musa Kalimullah. Musa Kalimullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Musa Kalimullah. Musa Kalimullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Isa Ruhullah. Isa Ruhullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Isa Ruhullah. Isa Ruhullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Isa Ruhullah. Isa Ruhullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Illahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا وسندنا وشفينا ومولانا محمد
وعلى آله وأصحابه وآل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمین. یا دائم یا قدیم یا حی یا قیوم یا وتر یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد آمین. برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین. یا الہی اس محفل پاک کے صدقے میں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں ان تمام کی پریشانیوں کو بیماریوں سے ان کو نجات عطا فرما. اس پیغام حق کو پہچان کر اس کا ساتھ دینے کی سعادتیں عطا فرما. آمین. سیدنا امام مہدی سرکار گوہر شاہی کے مشن کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. آمین. جب دم آخر ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد. All right, take care.